جو ٹاپک آپ کے سامنے اعلان کیا گیا تھا مال کا فتنہ، اس کو سننے کے لیے جو ہے جمع ہوئے. اس کی وضاحت ضروری ہے کہ مال اپنی ذات سے فتنہ نہیں یاد رکھی، بلکہ مال اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے. شریعت ہم کو حکم دیتی ہے اس کو حلال ڈھنگ سے کمایا جائے، صحیح طریقوں سے اس کو کمایا جائے، اور پھر یہ بھی گائیڈ لائنز دیتی ہے کہ اگر اس کو کمایا جاتا ہے اور اس کا صحیح استعمال نہیں ہوتا ہے تو پھر یہ کمانے والے کے لیے بھی اور سماج کے لیے فتنہ بن جاتا ہے. مال انسان نے کمایا اور کمانے میں لحاظ نہ رکھا تو مال بن گیا فتنہ. کمایا صحیح ڈھنگ سے، خرچ میں لحاظ نہیں رکھا، کہیں بھی خرچ کیا، والا تمیز نہیں کیا تو خرچ کرنا فتنہ ہوا. جتنے بھی جرم ہوتے آج، جتنے بھی فتنے اور فساد ہو رہے، تقریباً کہیں نہ کہیں سب کا بیس مال ہے. لوگ دھوکہ دے رہے ہیں کس وجہ سے؟ آپ کو آپ کا مال ہڑپنے کے لیے. لوگ جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں کیوں؟ اپنا مال بیچنے کے لیے. مال کی کمی سے امت کو اللہ کے رسول کو ڈر نہیں تھا، زیادتی سے ڈر تھا. ہر امت کی ایک آزمائش ہوتی ہے، ہر امت کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے کہ مالدار کو خرچ کیے بغیر نجات نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. آپ تمام لوگوں کا رمضان کانفرنس میں خیر مقدم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسی طرح ہمارے ساتھ نئے جڑنے والے لوگوں کے لیے یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسلامک ریسرچ سینٹر IRC کا تعارف ان کے سامنے پیش کیا جائے. اسلامک ریسرچ سینٹر ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ ایک رجسٹرڈ نان گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے. IRC کا قیام سن 2001 میں اس کے بانی اور صدر ایڈوکیٹ فیض سید کے ذریعے سے عمل میں آیا. IRC کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں اسلام کے تعلق سے جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں ان کا ازالہ کیا جائے، انہیں دور کیا جائے. ساتھ ہی ساتھ لوگوں میں اسلام کے تعلق سے بیداری پیدا کی جائے. اور اس کے علاوہ IRC رفاہی کاموں میں، فلاحی کاموں میں، سوشل ورک میں بھی کافی زیادہ ایکٹیو ہے. مختلف فیلڈ جیسے کہ ہیلتھ، ایجوکیشن جیسے معاملات میں IRC کی جانب سے کافی لوگوں کو تعاون کیا جاتا ہے، مستحق لوگوں کی مدد کی جاتی ہے. اسی طرح IRC کی جانب سے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے سیٹلائٹ ٹی وی، پرنٹ میڈیا، انٹرنیٹ کے ذریعے سے اسلام کا پیغام بلا مبالغہ لاکھوں لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے. اسی طرح ہمارے جو آج کے مقرر ہیں ان کا اگر تعارف میں آپ کے سامنے پیش کروں، جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب، کہ انہوں نے IRC کی بنیاد سن 2001 میں ڈالی، اور اسی طرح سے انہوں نے اپنی جو تعلیم ہے وہ BSc بیچلر آف سائنس ان کمپیوٹرز، اسی طرح سے انہوں نے MCA کی تعلیم حاصل کی، ماسٹر آف کمپیوٹر اپلیکیشن. انہوں نے LLB بیچلر آف لاس اینڈ MA اسلامک اسٹڈیز کی تعلیم بھی انہوں نے حاصل کی ہے. اسی طرح ایڈوکیٹ فیض سید صاحب ایک بین الاقوامی شہرت یافتہ مقرر ہیں کہ جن کی تقاریر کو عوام الناس میں کافی زیادہ پسند کیا جاتا ہے، اور مختلف موضوعات، عنوانات کے اوپر آپ کی جو تقاریر ہے یوٹیوب کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر کافی زیادہ نشر کی جاتی ہیں، پسند کی جاتی ہیں. اسی طرح ہم آج کے عنوان کے تعلق سے دیکھیں تو آج کی کانفرنس کا 3rd سیشن ہے، اور جس عنوان کے اوپر آپ لوگوں کے سامنے روشنی ڈالی جائیں گی کافی اہم عنوان ہے، وہ ہے مال کا فتنہ. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا فتنہ مال ہے. تو اسی عنوان کے تحت میں دعوت دیتا ہوں جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کو کہ وہ آئے اور عنوان مال کا فتنہ اس کے تحت آپ لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما اموالکم واولادکم فتنۃ واللہ عندہ اجر عظیم. اما بعد،
तमाम तारीफें उस अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए लायक और ज़िबा है जो तमाम जहानों का बनाने वाला और उसे पालने वाला है, और दरूद व सलाम उसके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं आप सबका इस्तकबाल इस्लामी तरह से करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हम तमाम, जैसे कि आप तमाम के सामने ऐलान किया गया था कि आज इस तीसरी जो नशिस्त होंगी, थर्ड सेशन होगा हमारा 10 डेज कॉन्फ्रेंस का, उसके अंदर जो टॉपिक आपके सामने ऐलान किया गया था माल का फितना, उसको सुनने के लिए जो है जमा हुए। तो एक बात जो सबसे पहले जहन में आती है वो ये है कि माल खुद फितना है। क्योंकि माल का फितना हम बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है एक सोच जहन में आती है कि हाँ माल फिर खुद फितना है। तो याद रखिए, सबसे पहली चीज इसकी वजाहत जरूरी है कि माल अपनी जात से फितना नहीं, याद रखिए, बल्कि माल अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतों में से एक अजीम नेमत है। फितना नहीं, याद रखियो। लेकिन माल का फितना मतलब मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ आपको कि ये छुरी है, इससे क्या क्या काम हो सकता है, तो आप कहेंगे इससे सब्जी काटी जा सकती है, इससे कहीं कितने काम होते हैं घर के अंदर, छोटे से लेके बड़ा। कभी कभार तो एनवलप भी उससे काट दिया जा रहा है, पार्सल आ रहे हैं उससे काट दिए जा रहे हैं, तो कई चीजें हैं। लेकिन अगर मैं फिर भी कहूँ छुरी का फितना, तो इसका मतलब ये है कि छुरी फितना नहीं है, उसके जरिए होने वाली क्या क्या चीजें जो नुकसानदेह हो सकती है। कोई कहे औरत का फितना, तो औरत फितना नहीं, औरत के जरिए जो अगर वो बुराई में चली जाए तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो पता ही चला हर अच्छी चीज को अगर उलट कर दिया जाए, इस्तेमाल सही ना हो, तो फितना बन जाती है, बहुत नुकसान का बाइस बन जाती है। तो माल भी याद रखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की एक नेमत है, जिसको शरीयत ये हुक्म देती है कि हलाल ढंग से इसको कमाओ, उसको रोजी और जो जो रोटी और क्या क्या बोलते लोग अपने जमाने में माल समझ लीजिए, उर्दू के अंदर माल दौलत, ठीक है, इसको इस तरह से भी अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक। तो बहरहाल तो ये एक नेमत है अल्लाह रब्बुल इज्जत की, याद रखिए। शरीयत हमको हुक्म देती है इसको हलाल ढंग से कमाया जाए, सही तरीकों से इसको कमाया जाए, और फिर ये भी गाइडलाइंस देती है कि अगर इसको कमाया जाता है और इसका सही इस्तेमाल नहीं होता है तो फिर ये कमाने वाले के लिए भी और समाज के लिए फितना बन जाता है, याद रखिए। तो लिहाजा माल के फितने से मुराद माल फितना नहीं है, मालदार लोग फितना नहीं है, बल्कि इसका अगर इस्तेमाल सही होगा तो ये अल्लाह की नेमत है, इस्तेमाल सही होगा तो इसको शुक्रगुजारी में अल्लाह काउंट करेगा, इसका अजर लिख दिया जाएगा। और अगर माल इंसान ने कमाया और कमाने में लिहाज ना रखा तो माल बन गया फितना। कमाया सही ढंग से, खर्च में लिहाज नहीं रखा, कहीं भी खर्च किया, वाला तमीज नहीं किया, तो खर्च करना फितना हुआ। कमाया लेकिन इस पर जो ज़कात वाजिब थी नहीं दिया, तो खर्च न करना बड़ा फितना उसके लिए। कमाया लेकिन जिनकी जरूरतें या जिनकी जिम्मेदारी आप पे दी है, वालिदैन बच्चे, उन पे खर्च नहीं किया, बन गया फितना। कमाया लेकिन कंजूसी की, जहाँ हक था उनको भी नहीं दिया, बन गया फितना। तो लिहाजा माल अल्लाह रब्बुल इज्जत की एक नेमत है, लेकिन ये फितना तब बन जाता है जब इसको शरई तौर से कमाया नहीं जाता है और शरई तौर से खर्च नहीं किया जाता है। दोनों ही शक्लों में फिर ये फितना बन जाता है, याद रखिए। ये फितना शख्सियत के लिए बनता है, ये फितना समाज के लिए बनता है, याद रखिए। और पूरे के पूरे समाज जो अक्सर आज के दौर में करप्शन की तरफ जा रहे हैं, बुराई की तरफ जा रहे हैं, खराबी की तरफ जा रहे हैं, उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वाहिद सबसे बड़ी वजह माल है, याद रखिए। आप कहीं नहीं पाएंगे कि गरीब मुल्क ने फला तमाशा कर दिया, पूरे मुल्क में जो फसाद, मतलब पूरे जमीन पे फसाद मचा दिया। लेकिन मालदार ममालिक के फसाद देखिए, माल के जरिए फसाद कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के जरिए, चूंकि माल के जरिए बनाई जा रही है, उससे फसाद करे और क्या कुछ नहीं हो रहा है। तो लिहाजा माल अपनी जात से फितना नहीं, याद रखिए। इसको कमाना बल्कि हर फर्द पर लाजिम और जरूरी, याद रखिए। इंशाल्लाह बाद में उन्मान आएगा, हम बेरोजगार क्यों, मेहनत मशक्कत की अहमियत, उसमें सारी तफसीलात इंशाल्लाह आएंगी। तो बहरहाल तो माल याद रखिए अपनी जात से फितना नहीं है, इसको हलाल ढंग से कमाया जाए, हलाल तरीके से खर्च किया जाए, नेमत, अजीम नेमत। इसके जरिए वो बड़े काम कर सकते हैं जिसका हम तस्वुर भी नहीं कर सकते। आइए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में क्या फरमाते हैं, दो लोगों के जैसा होने की ख्वाहिश के अलावा किसी और के जैसा होने की ख्वाहिश ना करो। हम ख्वाहिश करते ना, काश में ऐसा होता, काश में वैसा होता, है ना। तो दो लोगों के जैसा आप काश कह सकते हैं, ऐसा अगर मैं होता तो फुला होता। वो कौन दो लोग हैं? पहला फरमाया एक शख्स जिसको अल्लाह ने माल दे रखा हो और वो अल्लाह की रात में दिनों रात खर्च करता है, तो उस शख्स को देखकर आप ऐसा सोच सकते, काश मैं ऐसा होता तो मैं भी ऐसा करता। जाहिर सी बात है, बुराई के लिए तो नहीं कहा जा सकता काश मैं ऐसा होता और ऐसा करता। और दूसरा फरमाया अल्लाह ने किसी को इल्म दिया है दीन का और उसके मुताबिक अमल करता है, तो उसको देखकर भी आप कह सकते काश मुझे भी ऐसा इल्म होता ना, तो मैं भी ऐसा अमल करता। तो दो लोगों के जैसा होने की ख्वाहिश हम कर सकते हैं। जाहिर सी बात है माल फितना नहीं है, उसके जरिए फितने होते हैं। लेकिन ये तो मालदार इंसान जो अल्लाह के राह में खर्च करता है, उसके जैसा होने की ख्वाहिश कर सकते हैं, आपको मसला नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नन्हे अनस लाए गए, जब लाया गया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दुआ दी, और दुआ देने के अंदर ये दुआ भी शामिल थी, अल्लाह अनस को खूब माल दे। तो माल अपनी जात से फितना नहीं, अगर होता तो नबी अपने मुंह से कभी दुआ नहीं देते उसकी, ठीक है। तो लिहाजा माल का इस्तेमाल अगर सही हो तो अल्हम्दुलिल्लाह नेमत, कमाया सही ढंग से गया, खर्च सही जगह किया गया, नेमत हुआ। कमाया गलत ढंग से किया गया या कमाया सही जगह से किया गया, गलत ढंग से खर्च किया तो भी जहमत हुआ।
کمایا غلط ڈھنگ سے کیا گیا، کمائی غلط ڈھنگ سے کی گئی اور خرچ بھی غلط کیا گیا، زحمت پر زحمت، برائی پر اور برائی یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اس کو سمجھنا ضروری ہے، اس لیے کہ ٹاپک کی طرف جائیں گے تو لوگ سمجھیں گے مال فتنہ ہے تو اب کمانا نہیں، جو کچھ کمایا وہ بھی خرچ کر دینا، نہیں، وہ سینس میں نہیں یاد رکھے، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح یاد رکھیے دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں جتنے بھی جرم ہوتے ہیں آج، جتنے بھی فتنے اور فساد ہو رہے، تقریباً کہیں نہ کہیں سب کا بیس مال ہے، لوگ لوگوں کے پاس چوری کر رہے ہیں، بیس مال ہے، ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، بنیاد مال ہے، لوگ دھوکہ دے رہے ہیں کس وجہ سے؟ آپ کو آپ کا مال ہڑپنے کے لیے، لوگ جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں، کیوں؟ اپنا مال بیچنے کے لیے، تو گویا مال یاد رکھیے دنیا میں ایک بڑے فتنوں کا باعث بنا، یاد رکھیے، کیونکہ اس کے حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے جب شرعی حدود کو چھوڑ دیا، حلال حرام کی تمیز کو چھوڑ دیا، تو مال پورے کے پورے سماج کے لیے آج یاد رکھیے ایک فتنہ جو ہے بن چکا ہے، یاد رکھیے۔ اب آئیے اپنے عنوان کی طرف پڑھتے ہیں کہ مال فتنہ کیسے ہو سکتا ہے، کیا کیا شکلیں ہو سکتی اس میں فتنہ ہو، اور مال کے بارے عموماً ان جنرل کچھ باتیں آخر میں انشاءاللہ جس میں رکھوں گا۔ اس سے پہلے کہ ٹاپک کی طرف بڑھوں، ایک جس کو ہم کہتے ہیں ایک باٹم لائن جس کو بولتے ہیں، ایک بنیادی اگر بات بول دوں جو پورے لیکچر کا جسٹ ہے، وہ یہ ہے، یاد رکھیے کہ مالدار کو خرچ کیے بغیر نجات نہیں ہے۔ یہاں سے ہم بات کو شروع کریں گے، یہ بالکل جسٹ ہے پورے لیکچر کا۔ مال ایک نعمت اللہ کی، لیکن اس نعمت کا فائدہ تبھی ہو سکتا ہے جب یہ اللہ کی راہ میں خرچ ہو، تو مالدار کو خرچ کیے بغیر نجات نہیں ہے، چونکہ غریب کے پاس مال نہیں ہے تو خرچ بھی نہیں کرنا، پوچھ بھی نہیں ہے، تو اس کی نجات اس پہ تو ڈیپینڈ نہیں ہے، لیکن مالدار ہے تو اس کی نجات تو خرچ پر ہی ڈیپینڈ ہے، یاد رکھیں۔ تو مالدار کی نجات بغیر خرچ کے نہیں، یاد رکھیے، باٹم لائن ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی کو اللہ مال دے تو سیدھے سے اور الٹے سے، مطلب دائیں سے اور بائیں سے اور آگے سے اور پیچھے سے وہ خرچ کرتا رہے اللہ کی راہ میں، تو یہ اس کے نجات کا باعث اور انشاءاللہ عزیز ذریعہ بن جاتا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن کو پہلے ہی کر دی تھی کہ مال فتنہ ہونے والا ہے، اور اس امت کے لیے تو یہ خاص فتنہ ہے، یاد رکھیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر یہ فرما رکھا، جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا ہر امت کی ایک آزمائش ہوتی ہے، ہر امت کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ تو ہر نیشن جتنی امتیں گزری ہے سب کا ایک فتنہ رہا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح یاد رکھیے صحیح بخاری کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یاد رکھیے، اشارتاً یہ کہا، یا جس کو ہم کہیں گے اس بات کو واضح کیا کہ ہم کو دنیا کے اندر مبتلا نہیں ہو جانا ہے، اس کی آرائشوں میں، اس کی نعمتوں میں نہیں لگ جانا ہے، اور بخاری کی روایت میں یہ فرمایا، اللہ کی قسم میں تمہارے محتاج ہونے سے نہیں ڈرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر امت مسلمہ محتاج ہو جائے، محتاج سمجھ نا آپ، پیسے وغیرہ کی کمی ہو جائے، دنیا کی کمی ہو جائے، تو آپ فرما رہے ہیں میں اس سے نہیں ڈرتا کہ امت کو نقصان ہوگا اس چیز سے۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم میں تمہارے محتاج ہونے سے بالکل نہیں ڈرتا ہوں، بلکہ میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائیں گی، اللہ دنیا تم پر کھول دیں گا۔ پھر فرماتے اور کہتے کر دی جائیں گی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کر دی گئی تھی، پھر تم اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگوں گے، پھر تم دنیا کو اپنا مقصد، ہدف، ٹارگٹ سمجھ لو گے، ایم سمجھ لو گے، اور پھر ایک دوسرے سے اس میں ہی آگے بڑھنے لگوں گے۔ پھر فرمایا بڑھنے کی کوشش کرنے لگ جاؤں گے تو وہ تمہیں اسی طرح ہلاک کر دے گی جیسا پچھلی قوموں کو اس نے ہلاک کر دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی کہ مجھے ڈر ہے، مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس مال نہ ہو، اس کی کمی ہو، تو مجھے کوئی ڈر نہیں امت سے، امت اس کی وجہ سے بگاڑ میں نہیں جائیں گے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم پر دنیا اللہ تعالیٰ کھول دیں گا، اور جب دنیا کھول دیں گا تو تم ایک دوسرے سے دنیا میں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگنے لگوں گے، اور جیسے اس مالوں نے اور دنیا کی چاہت نے پچھلی امتوں کو برباد کیا ہے، اس امت کو بھی یہ مال کی چاہت دین کے اوپر، یاد رکھیے، غلط طریقے سے یہ اس امت کو بھی برباد کر دینے والی ہے۔ تو پتہ چلا پچھلی قومیں بھی مال کی وجہ سے برباد ہوئی، یاد رکھیے، اور یہ امت بھی ہوں گی۔ تو مال کی کمی سے امت کو، اللہ کے رسول کو ڈر نہیں تھا، زیادتی سے ڈر تھا۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں عموماً، یاد رکھیے، جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، تقریباً لوگ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مال کی کمی، مطلب مہنگائی بڑھ گئی، فلاں ہو گیا، لیکن الحمدللہ اتنی مہنگائی میں بھی ہر وہ چیز جو پہلے نہیں خریدی گئی اب خریدی جا رہی ہے، لی جا رہی ہے، بیچی جا رہی ہے، بنائی جا رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے نا۔ ابھی حالات دیکھیے آپ، کوئی بھی بولیں گے ارے پہلے تو اتنا سستا تھا، فلاں چیز اتنی تھی، ٹھیک ہے، چیزیں تو مہنگی ہوئی، لیکن کیا اس کا استعمال رکا؟ بڑھتے جا رہا ہے۔ تو پتہ چلا مال بڑھ رہا ہے، مال کا استعمال بڑھ رہا ہے، اور لوگ غریبی کی سطح سے نکل کر تقریباً مالداری کی طرف جا رہے ہیں، یاد رکھیں۔ تو مال کا فتنے سے مراد جس کے پاس بھی پیسہ ہے اس کے لیے، یاد رکھیے، صحیح استعمال کرنا بے حد ضروری، یاد رکھیں۔ اس کے علاوہ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا، اور حدیث میں فرمایا اس طرح سے الفاظ ہے، اپنے بعد میں جس بات سے ڈرتا ہوں وہ یہ ہے کہ زمین کی برکتیں تم پر کھول دی جائیں گی، اللہ تعالیٰ زمین کی برکتیں، نعمتیں تم امت مسلمہ پر کھول دیں گا۔ اور پھر آپ نے دنیا کی آرائش کا بیان شروع کیا، پہلے ایک بات بیان کی، پھر دوسری بات بیان کی، مطلب دنیا تم پر کھول دی جائیں گی، اور اللہ کے رسول نعمتوں کو پھر ایک کے بعد ایک گنوانے لگے۔ راوی نے اس کو حدیث کے اندر گنوایا نہیں، وہ کیا کیا گنوایا گیا۔ پھر فرماتے اور کہتے ہیں
کہ صحابی میں سے یا لوگوں میں سے کسی نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا بھلائی سے برائی پیدا ہوں گی؟ مطلب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی مال و دولت کھول دیں گا تو کیا بھلائی سے برائی پیدا ہوں گی؟ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات میں خاموش ہو گئے. صحابہ کو لگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے اور وہ خاموش رہے تھوڑی دیر. اس کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نے سوال کیا کہ وہ کہاں ہے وہ شخص جو مجھے کچھ پوچھ رہا تھا ابھی ایک سوال، تو بتایا گیا یہ شخص یہ ہے. ٹھیک ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد فرمایا کہ مال و دولت سے بھلائی نہیں ہوتی، مال و دولت سے بھلائی نہیں ہوتی. پھر آگے فرمایا بھلائی سے تو بھلائی پیدا ہوتی ہے، مطلب مال و دولت سے بھلائی نہیں بلکہ بھلائی سے بھلائی پیدا ہوتی ہے. اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی اچھی مثال دی سمجھانے. آپ نے مثال کا مفہوم یہ، جو کہ بہت لمبی مثال ہے حدیث کے اندر، مثال کا مفہوم یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بارش ہوتی ہے تو گھاس اگ جاتی ہے، جب گھاس اگ جاتی ہے تو جانور جاتا اتنا کھا لیتا ہے کہ بیمار ہو جاتا اور اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے. لیکن وہ جانور جب بارش ہوتی ہے اور گھاس اگ جاتی ہے تھوڑا کھاتا ہے، پھر دھوپ میں جا کے کھڑا ہوتا ہے، پھر اس کو ہضم کرتا ہے، پھر پیشاب پیخانے کے ذریعے نکال دیتا ہے، پھر آتا ہے، پھر کھاتا ہے، وہ بیمار نہیں ہوتا اس سے. تو مال کی مثال ایسی آپ نے فرمائی، مطلب خیر سے خیر نہیں آتا ہے. مطلب یہ کہ گھاس اگ گئی ہے، مال و دولت عام ہو جائیں گی، جو اس کو استعمال کریں گا اور جس کو کہیں گے غلط استعمال کریں گا، تو جیسا جانور کو زیادہ گھاس ہلاک کر دیتی ہے، زیادہ مال ایک انسان کو بھی ہلاک کر دیں گا. اور جیسے ایک جانور کم کھا کر، پھر دھوپ لے کر، کھانا ہضم کر کے، پیشاب پیخانہ کر کے اس کو ختم کرتا ہے، پھر تھوڑا کھاتا ہے، اگر ایسا ایک انسان کرے گا تو وہ نجات پالیں گا، وہ فائدے میں رہیں گا. یاد رکھیے باقی لوگ فائدے میں نہیں رہیں گے. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ بھی بیان کیا کہ وہ یتیموں پر خرچ کرے، مسکینوں پہ خرچ کرے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے تو پھر وہ بچ جائیں گا. مطلب یہ ہے کہ جیسے جانور کھا رہا ہے، ہضم کر رہا ہے، پھر کھا رہا ہے تو اس کا ہاضمہ بھی اچھا رہے گا، جانور بھی اچھا رہے گا. مال آ رہا ہے، خرچ کیا جا رہا ہے، صحیح جگہ خرچ کیا رہا ہے، پھر آ رہا ہے، پھر جا رہا ہے، تو اس سے کوئی فتنہ اور فساد نہیں ہوں گا. یہ اس کا مفہوم ہے، یاد رکھیے. اسی طرح یاد رکھیے کیونکہ مالداری کی بات ہو رہی ہے تو میں ایک جس کو کہیں گے سپر رچ پرسن کا ایک ایکسپیرینس آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کرتا ہوں، جو انہوں نے جو ہے شیئر کیا، جو صحیح بخاری میں واقعہ لکھا گیا. یاد رکھیے سپر رچ میں نے کیوں کہا، کیونکہ میں جس شخص کا تذکرہ کر رہا ہوں وہ صرف مالدار نہیں تھے، وہ ملینر بھی نہیں تھے، وہ اپنے زمانے کے بلینر تھے، ملٹی بلینر جس کو کہتے، بہت مطلب بلینس آف روپیز ان کے پاس تھا، جس کے تعلق سے آج کے دور میں جو ہے لوگوں نے جو حساب اور کتاب کیا کہ کتنا سونا تھا ان کے پاس، کتنی چاندی تھی، کتنی زمینات تھے، کتنا غلہ تھا. تو آج کے دور میں ایسٹیمیٹڈ ان کی جو مالداری تھی وہ تھی 600 to 750 بلین ڈالرز، مطلب جس کو کہیں گے 0.6 to 0.75 ٹریلین ڈالرز. بہت پیسہ ہوتا ہے. یہ تو افریقہ کے کئی ممالک کے کئی ملا بھی دے تو اس کی اکنامی اتنی بڑی نہیں ہوتی. تو یہ ایک واحد شخص کے بعد اتنا مالدار تھے یا اتنے وہ مالدار تھے. ان کا ایکسپیرینس شیئر کرا جو انہوں نے ہی شیئر کیا ہے، اور ان کا نام ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ. یہ بہت مالدار صحابی تھے. یاد رکھیں مطلب صحابہ مالدار بہت تھے، یاد رکھیے غریب بھی تھے، لیکن مالدار صحابی کی بھی فہرست بنائی جا سکتی ہے، جس میں عثمان ابن عفان، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، یہ سارے فہرست بہت جس کو کہیں گے ٹاپ موسٹ لیول کے صحابہ جو مالداری میں تھے. تو یہ ایک مرتبہ بیٹھے تھے اور روایت میں آتا ہے کہ ابراہیم بن عبد الرحمن کہتے ہیں، یہ ان کے بیٹے، اور کہتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک روز جو ہے کھانا لگایا گیا، آپ کو کھانا دیا گیا، تو کہنے لگے کھانا کھاتے کھاتے مصعب بن عمیر جنگ جو احد میں شہید ہو گئے وہ مجھ سے زیادہ بہتر تھے. کھانے کے وقت ہے، کھانا کھا رہے ہیں، کھانا دیا گیا، کہہ رہے مصعب بن عمیر مجھ سے زیادہ جو ہے آپ فرما رہے جو ہے جنگ جو احد میں شامل ہوئے اور شہید کر دیے گئے وہ مجھ سے بہتر تھے، اپنے اسلام کے اعتبار سے، اپنے ایمان کے، مجھ سے بہتر تھے. پھر فرماتے اور کہتے ہیں لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو ان کو ایک چادر نصیب ہوئی. روایت میں آتا ہے کہ ایک ٹکڑا تھا کپڑے کا، سر پہ ڈالتے تو پیر کھلے رہ جاتے تھے، پیر کی طرف کھینچ دیتے سر کھل جاتا. تو اللہ کے رسول سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اب کیسے دفن کرے، تو کہا کہ سر ڈھک دو اور پیروں پہ گھاس رکھ دو. تو سر ڈھک دیا گیا، پیر پہ گھاس ڈال دی گئی. اور یہ بھی بہت مالدار انسان تھے. یاد رکھیے واقعے کا وقت نہیں، بہت مالدار تھے. یہ کہہ رہے کہ مجھ سے بہتر تھے، اور جب یہ شہید ہوئے تو ان کو پورا کفن بھی چادر نہیں ملی. پھر کہتے آگے بڑھ کر کہ حمزہ بھی اسی طرح شہید ہوئے اور حمزہ کو بھی مکمل کفن نہیں ملا. یاد رکھیں. پھر اس کے بعد آپ کہنے لگے کہ نام لے کر کہا کہ وہ شہید ہوئے اور وہ بھی مجھ سے بہتر تھے، ان کو بھی کفن میں صرف ایک چادر، مطلب 3 چادر ہونا چاہیے، 3 کپڑا، تو ایک ہی چادر میسر ہوئی. میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ عیش و آرام کا سامان ہمیں دنیا ہی میں دے دیا جائے. اور یہ کہہ کر آپ نے خوب رویا کہ کہیں عیش و آرام کا سامان ہم کو دنیا میں اللہ نہ دے دے اور آخرت ہماری کہیں سے برباد نہ ہو جائے. اور یہ کہہ کر آپ خوب روئے، حالانکہ آپ خوب مالدار تھے،
مطلب حد سے زیادہ آپ کے پاس مال و دولت تھا، لیکن آپ ڈرتے تھے کہیں مال و دولت غالب نہ جائے، کہیں اس کا فتنہ مجھ پہ غالب نہ جائے، کہیں اس کی وجہ سے میں دنیا مبتلا نہ ہو جاؤں اور اپنی آخرت کو برباد کر دوں، حالانکہ مجھ سے افضل لوگ دنیا میں تھے اور وہ اتنی غربت کے اندر دنیا سے چلے گئے. ٹھیک ہے، بہرحال تو بہرحال ایک جس کو کہیں گے ایکسپیرینس تھا، ایک بہت مالدار انسان کا میں نے چاہا آپ کے سامنے رکھوں مال کے تعلق سے. اب آئیے، مال جو ہے کیسے فتنہ بنتا ہے، یا کن کی حالات میں فتنہ بن سکتا ہے. بہت مختصر ہم لیں گے کیونکہ بعد میں کچھ جنرل باتیں بھی اس کے اندر آئیں گی مال کے تعلق سے. تو مال کب کب فتنہ بن جاتا ہے، چند باتیں یا چند مقامات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یاد رکھیے. سب سے پہلے مال فتنہ کب بنتا ہے اور کن لوگوں کے لیے بنتا ہے؟ جب مال کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے ایکسیڈ کر جاتی ہے، مال فتنہ بن جاتا ہے. مال کی محبت دلوں میں اتنی زیادہ آ جاتی ہے کہ پہلے مال کا خیال آتا ہے، پھر دین و ایمان کا خیال آتا ہے. جیسا مثال کے طور پر میں نے یہ پروڈکٹ بنا دیا، اب پبلک میں بیچنا ہے. ارے بھائی پروڈکٹ لیکن حلال نہیں ہے، ارے بعد میں سوچیں گے نا، پہلے بیچو. تو آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات بعد میں، پہلے مال پیسہ آنے دو، پہلے بعد میں ساری چیزیں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، کس کو نقصان ہوتا ہے، کون مرتا ہے، کون جیتا ہے. پہلے پیسہ آنا چاہیے. لیکن تو جس نے پیسے کو اپنا معبود بنا لیا، عام زبان میں کہوں گا، پیسے کو کتاب و سنت پہ مقدم رکھا، مطلب قرآن و حدیث سے مقدم رکھا، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت اس سے کی کہ اس کے مطابق ساری چیزیں ہوں گی، جو یہ جس کے ذریعے آئیں گا اس کے ذریعے ہم کام کریں گے، یہ جس سے دور ہو رہا ہم بھی وہ کام کو چھوڑ دیں گے، پیسہ جو بولیں گا وہ کریں گے، پیسہ جہاں سے آئیں گا وہیں کریں گے. تو یاد رکھیے یہ سب سے پہلا یا سب سے پہلی وجہ ہے جس کی وجہ سے مال فتنہ بن جاتا ہے، جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ مال کی محبت دلوں میں ہو جاتی ہے. اور یہ میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہم لوگوں کے دلوں میں یاد رکھیے آج مال کی محبت سب سے افضل محبت ہے. یاد رکھیے، ارے بھائی فلاں چیز آپ کر رہے ہو لیکن وہ زمین صحیح نہیں ہے، وہ فلاں کا حق تھا، وہ یہ کی گئی نہیں، وہ سب جانے دو، اس سے فلاں ہو رہا ہے نا تو مجھے کرنا ہے. ارے آپ جو وہاں سے وہ کر رہے ہیں لیکن وہ آپ کا حق نہیں، آپ کیسے لے رہے؟ بس پیسہ آ رہا ہے نا تو مجھے کوئی لینا دینا نہیں، اسے بہنوں کا حق جا رہا ہے یا میری پھوپھیوں کا اب تک حق نہیں ملا وراثت، مجھے کوئی پرواہ نہیں، وہ دولت میرے پاس آنا چاہیے، تو بس یہ میرے لیے کافی ہے، باقی سب دیکھا جائے گا. سمجھے آپ؟ تو یہاں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے زیادہ آپ کس کو ترجیح دے رہے ہیں؟ مال کو دے رہے ہیں. تو یہ مال پھر ہو گیا سب سے پہلی وجہ، یہ فتنہ بن گیا ہمارے لیے. یاد رکھیں تو مال فتنہ نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جو مال کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ چاہتے ہیں. اب میں یہ نہیں کہوں گا کوئی منہ سے اس کو کوئی مسلمان بولے گا کہ میں نعوذ باللہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ مال کو چاہتا ہوں، لیکن پریکٹیکلی اپنے عمل سے انسان شو کرتا ہے کہ میں زیادہ چاہتا ہوں. آپ سمجھ رہے؟ مطلب آدمی بولتا نہیں. اس کی مثال میں دے سکتا ہوں، آپ نے کسی کو ادھار دیا، آپ مانگنے گئے اور اس کو دینا نہیں ہے، لیکن وہ بولنا بھی نہیں چاہتا، تو کیا بولتا آپ سب کو بتائیں؟ ارے انشاءاللہ دے دوں گا نا، کہاں جا رہے بھاگ کر. لیکن سالوں سال صرف یہی بول رہا ہے، اس کو دینا نہیں ہے، لیکن یہاں مجھ سے بولتا ہے کہ میں نہیں دینا چاہتا ہوں. ارے بھائی کیسا نہیں دیں گے آپ کا پیسہ، اتنا حق حلال کا آپ نے کمایا، دینا ہی ہے. پتہ چلا 50 لوگ آ کے اس سے مانگتے اور 50 کو یہی بولتا ہے وہ، تو دینا نہیں ہے، تو یہاں بولتا نہیں ہے. تو کوئی مسلمان نہیں کہے گا میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول سے نعوذ باللہ زیادہ محبت، مال کی محبت ہے، لیکن پریکٹیکلی عمل سے پتہ چلتا ہے اتنی زیادہ گھر کر گئی ہے کہ زکوٰۃ نکالنے کو مشکل نظر آ رہا ہے. زکوٰۃ تو مال کا سب سے پہلا حق، یاد رکھیے، واجب اور فرض، یہ مالی عبادت ہے، یاد رکھیے. صدقات اس کے بعد نفلی عبادت ہے، یاد رکھیے، لیکن وہ بھی نکالنا مشکل جا رہا ہے. یاد رکھیے اس کو بھی ہیلے اور بہانے تلاش کیے جا رہے. یاد رکھیے اور عجیب و غریب چیزیں بہرحال ہو رہی ہے. تو یہ مال ایسے شخص کے لیے پھر فتنہ بن جاتا ہے. یاد رکھیے، اور اللہ رب العزت نے جو میں نے شروعات میں آیت تلاوت کی یہی فرمایا کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہارے لیے آزمائش، ایک ٹیسٹ ہے، ایک فتنہ ہے. یاد رکھیے تو اللہ اس کے رسول سے زیادہ مال کی محبت دلوں میں آج کل ہمارے ہو گئی. یاد رکھیں. آئیے صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں اگر ابن آدم کے لیے سونے کی ایک وادی دے دی جائے، اس میں اللہ کے رسول مال کی محبت بتا رہے ہیں کیسی ہوتی ہے، وہ کیسا گھر کر لیتی ہے اور کتنی عجیب ہوتی ہے. اگر ابن آدم کے لیے سونے کی ایک وادی ہو تب بھی وہ دوسری وادی کی خواہش کریں گا، اور دوسری ہونا چاہیے. پھر فرماتے ہیں اور اس کا منہ مٹی بھریں گی، اور اللہ تعالیٰ رجوع کرنے والوں ہی پر رجوع فرماتا ہے. تو یہاں آپ نے فرمایا کہ جب ابن آدم کو ایک وادی مل جائیں گی سونے کی تو وہ خواہش کرے گا کاش کی دوسری وادی ہو جائے. اور یہ ہر آدمی فیل کر سکتا ہے، میں نے فلاں ٹارگٹ سیٹ کیا تو اپنے لائف میں اتنا اچیو کروں گا، وہ ہو گیا تو اب اس سے ڈبل کر لیتا ہوں، وہ ڈبل ہو گیا اس کو ڈبل کرتے چلے جاتا ہوں، ہے نا. تو فلاں چیز فلاں، تو یہ خواہش کبھی ہوتی نہیں. اللہ کے صرف ہمارے خبر کی مٹی جو منہ میں جائیں گی نا، بس تبھی اس کی خواہشات ختم ہوں گی. تو پتہ چلا مال کی خواہش ہماری فطرت میں ہے اور وہ بہت شدید ہو جاتی ہے. تو لہٰذا کس کا کام ہے اس کو کنٹرول کرنا؟ میرا اور آپ کا کام ہے کہ اس کو ہم کنٹرول کرے، نفس کو دبائے، مال کے پیچھے پڑھ کر اللہ اور رسول کی تعلیمات کو ہم کہیں چھوڑ تو نہیں رہے، یہ دیکھنا ضروری ہے. دوسری روایت صحیح مسلم کی یہ بھی یاد رکھیے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہتے ہیں بوڑھے آدمی کا دل دو چیزوں سے
دو چیزوں کی محبت پر جوانی رہتا ہے ہمیشہ. بوڑھے آدمی کا دل بھی دو چیزوں کی محبت میں ہمیشہ جوان رہتا ہے. کیا فرماتے ہو؟ دو چیزیں کون کون سی آپ فرماتے ہیں؟ زندگی کی چاہت اور مال کی چاہت. یہ دونوں چیزوں پہ وہ جوان ہو جاتا فوراً. مطلب ایک آدمی بوڑھا ہو جائے تب بھی دو چیزوں کی اس کی خواہش ہمیشہ جوان رہتی. ایک کی مال کماتا جاؤں اور میری جوانی واپس آ جائے, عمر پیچھے چل جائے یا عمر رک جائے. یہ دو خواہشیں اس کے اندر تب بھی رہتی ہے, یاد رکھیں. تو پتہ چلا یہ خواہش ہمارے دل میں ہوتی ہے, مال کی محبت ہمارے دل میں ہے, ہم کو اس کو کنٹرول کرنا ہے, اس کو لمٹ میں لانا ہے, اس کی حق ادا کرنا ہے, اس کے ذریعے اپنی نفس کو ہلاکت سے بچانا ہے, نہ کہ اس کے ذریعے ہلاکت میں ڈالنا. یاد رکھیے اس بات کو ہم سمجھے. تو پہلی چیز اللہ اس کے رسول سے زیادہ مال سے محبت کرنا ہلاکت کا باعث. دوسرا یاد رکھیے ہلاکت کا باعث مال کب بنتا ہے, وہ یہ یاد رکھیے حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر مال کمانا. الحمدللہ اس پہ ایک پورا ٹاپک ہم نے رکھا ہے, حرام مال جس کو حلال سمجھ کے کمایا جا رہا ہے. بہرحال تو حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر مال کو کمانا, یہ مال بھی یہ فتنے کا باعث ہے, ہلاکت کا باعث ہے. مطلب انسان ارن کر رہا ہے لیکن وہ بغیر سوچے سمجھے کہ بھائی کہاں سے آ رہا ہے, کیسے آ رہا ہے, وہ کوئی چیز سوچنا نہیں, بس آ رہا ہے تو آنے دو. اس معاملے میں کوئی سوچ وچار کرنے کی ضرورت نہیں. جیسا بھی آ رہا ہے, چوری کے ذریعے آ رہا ہے, لوٹ کھسوٹ کے ذریعے آ رہا ہے, ڈاکہ ڈالنے کے ذریعے آ رہا ہے, رشوت خوری کے ذریعے آ رہا ہے, غلط مال بیچ کر آ رہا ہے, دھوکہ دے کر آ رہا ہے, جھوٹ بول کر آ رہا ہے, اللہ کی جھوٹی قسم کھا کر آ رہا ہے, بس پیسہ آ رہا ہے نا تو پھر اس کو آنے دو. بغیر حلال اور حرام کی تمیز کیے کہ مال کو حاصل کرنا یہ فتنہ ہے, یہ میرے اور آپ کے لیے ہلاکت کا باعث ہے. یاد رکھیے. اور اکثر ہمارے یاد رکھیے محنتیں ہو رہی ہے لیکن رانگ ڈائریکشن میں ہو رہی. میں آپ کو اگر سوال کروں کہ ایک دروازہ جس پہ پل لکھا ہوا ہے کھینچو اور اس کو پوری رات بھی پش کریں گے تو اس سے کچھ فائدہ ہوگا نہیں ہونے والا. یاد رکھیے. تو یہ بات کو سمجھنا ضروری. یاد رکھیے کہ حرام حرام ہے, محنت کرنے سے حرام حلال نہیں ہو جاتا. کئی لوگوں کو یہ ہوتا ہے بولا تھا جس حرام ہے تو کیا بولتا ہے, محنت کر رہے ہیں اس کے لیے. تو شراب بنانے والا بھی دن رات محنت کر رہا ہے, پسینہ بہا رہا ہے, کیا کچھ نہیں کر رہا, تو کیا وہ محنت جائز ہوئی؟ اس نے غلط جگہ محنت کی, اس لیے وہ محنت کا اس کو فائدہ نہیں ملے گا, بلکہ وہ محنت اس کو نقصان کا دنیا اور آخرت میں نقصان کا باعث بنے گا. تو لہٰذا حلال اور حرام کی تمیز ہم بھی سیکھیں, حلال حرام کی تمیز اپنے بچوں کو سکھائیں. حلال حرام کی تمیز ہر کسی کو ہونا چاہیے, یاد رکھے, تاکہ حرام کے لقمے سے ہم بچے. حرام کا لقمہ یا حرام کمائی بہت نقصان کرتی ہے. یاد رکھے, ایک تو فتنہ تو بن جاتی ہے اور اتنا نقصان کرتی ہے کہ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک شخص ہے اور وہ گم گیا, کچھ نہیں اس کے پاس. مطلب آدمی کی حالت کیا ہوں گی, اور اس کے سر کے بالوں میں اور داڑھی میں سب دھول بھر گئی. پاکستان میں دھول بہت اڑتی ہے, دھول بھر گئی, پراگندہ اس کے سر کے بال اور داڑھی کے بال ہے, اور وہ اپنے دونوں ہاتھ کو اٹھا کر یا رب دعا کرتا ہے, اے میرے رب, مطلب مدد کی گہار لگاتا ہے کہ میری مدد کی جائے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی مدد کیسے کروں, میں اس کی مدد کیسے کروں, اس کا کھانا حرام, اس کا پینا حرام, اس کا پہننا حرام, کیونکہ کمایا حرام تو پھر کھایا بھی حرام اور پیا بھی حرام اور پہنا بھی حرام. تو میں کیسے اس کی دعائیں قبول کروں؟ تو دعائیں قبول نہیں ہوتی, یاد رکھیے, حرام کمائی کی وجہ سے. ٹھیک ہے, خیر حرام کمائی کے نقصانات کیا تو ٹاپک نہیں ہے, لیکن یہ نقصان ہوتا ہے اس کا. تو ہم مال کے فتنے میں جب مبتلا ہوتے ہیں, جب حلال اور حرام کی تمیز ہم چھوڑ دیتے, یاد رکھیے صحیح بخاری کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں پر ایک وقت آئیں گا کہ آدمی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے کس طریقے سے مال حاصل کیا ہے, حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے. ایک زمانہ آئیں گا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریڈکٹ کر چکے تھے کہ آدمی کیسے کمائیں گا, وہ اس کی تمیز نہیں کرے گا, چاہے حلال سے آؤ حرام سے آؤ, اصل چیز ہوں گی مال آتا رہے, پیسہ ڈراپ ان ہوتا رہے, اکاؤنٹ فل ہوتا رہے, بس اصل ہے. اور یہی مال کی ہوڑ نے آج اکثر لوگوں کو انسانیت کے قتل کرنے پر, ان کو برباد کرنے پہ آمادہ کیا ہے. کتنے ایسے ذرائع جو حرام ہے لیکن وہ مسلمانوں میں اس کو بیچا جا رہا ہے, اس کو بنایا جا رہا ہے, اس کو کھایا جا رہا ہے, اس کو پیا جا رہا ہے, اور کرنے والوں کو نصیحت کر دو, کہتا نہیں بھائی پیسے آ رہا نا جب تک تو چیزیں چلنے دو, بعد میں دیکھا جائے گا کیا ہے. یا پھر ایک غلط سوچ, وہ سوچ کا ازالہ بھی کرتا ہوں, یہ ہے کہ اگر میری انکم حرام ہے اور میں اس کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے راہ میں خرچ کروں تو وہ کمپنسیٹ ہو جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ یاد رکھیے حرام کو پسند ہی نہیں کرتا, حرام صدقہ بھی قبول نہیں کرتا. لہٰذا کچھ لوگوں کی تھاٹ ہوتی ہے نا, تو رشوت لے لوں گا تو ادھر صدقہ بھی کر دوں گا. رشوت لینا ہی حرام ہے, صدقہ بعد میں دیکھا جائے گا, چونکہ وہ قبول ہی نہیں ہوتا, چونکہ وہ حرام طریقے سے کیا گیا. یاد رکھیے, یہ بات سمجھنا ضروری. یاد رکھیے, دو شخص تھے, آگے انار لے کر ایک شخص جا رہا تھا, تو ایک شخص نے کیا کیا, انار کی ٹوکری میں سے ایک انار اٹھا لیا, اور دوسرے شخص نے کہا بھائی یہ تو چوری ہے, آپ نے انار اٹھا لیا. تو کہا ارے دیکھو ابھی کیا کرتا ہوں. اچھا کیا کرتے, آگے جا کے اس نے فقیر کو دیا اور کہا دیکھو یہ فقیر کیا انار لے کر کھا سکتا تھا, نہیں نا, تو میں نے اس کی مدد کی. لیکن انہوں نے کہا یہ تو ٹھیک ہے تم نے اس کی مدد کی, لیکن پہلا جو کام کیا چوری, وہ تو حرام ہے نا.
ہم کیا کر رہے ہیں؟ نہیں ٹھیک ہے حرام تو ہے لیکن اس کو ایڈجسٹ کر لیں گے، نہیں وہ تو ٹھیک ہے اللہ کے راہ میں خرچ کر دیں گے، مسجد تعمیر کر دیں گے۔ کیسا ہوں گی مسجد تعمیر؟ کیسے آپ کسی یتیم اور غریب کو پیسہ دے سکتے؟ وہ قبول ہی نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے اس کو تو اس کا فائدہ ہو جائے گا لیکن آپ کا جو ہے صدقہ قبول نہیں ہوا، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر مال کمانا، یہی مال یاد رکھیے میرے اور آپ کے لیے فتنے کا باعث بنتا ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح یاد رکھیے مال یاد رکھیے جو ہلاکت کا باعث بنتا ہے، جو فتنہ بنتا ہے، اس میں تیسری شکل یاد رکھیے فضول خرچی کرنا۔ ٹھیک ہے ایک انسان نے حلال ڈھنگ سے کمایا، رائٹ سورسز سے اس نے ارن کیا، لیکن سپینڈنگ، ہم مسلمانوں میں سے میں یہ تو نہیں کہوں گے کہ اکثر لوگ حرام کماتے ہیں، الحمدللہ امت بہت سوچ سمجھ کے کماتی ہے، لیکن آج جو جگہ خرچ ہو رہا ہے وہ بغیر سوچے سمجھے خرچ ہو رہا ہے۔ یہاں تو سپینڈنگ میں تو حرام میں ہم جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے میں نے بہت محنت سے ارن کیا، محنت سے کمایا، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن خرچ میں ہم بالکل نہیں سوچ رہے ہیں۔ ایک قلیل تعداد جو حرام کما رہی ہے، حلال اور حرام دونوں جگہ خرچ کر رہی ہے، لیکن ایک بڑی تعداد جو الحمدللہ حلال ہی کما رہی ہے لیکن خرچ میں کوئی تمیز نہیں کر رہی ہے۔ تو یاد رکھو جیسا حلال کمانا ضروری ہے ویسے حلال خرچ کرنا بھی ضروری ہے۔ تو آج خرچ صحیح جگہ نہیں کیا جا رہا ہے، عام زبانوں کے فضول خرچی میں ڈالا جا رہا ہے، اور نہ جانے کہاں کہاں یاد رکھیے کن کن جگہوں پر مال کا استعمال ہو رہا ہے، اور یہ مال میرے اور آپ کے لیے یاد رکھیے ہلاکت کا باعث بن جا رہا ہے۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا اور کہا، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 31 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اللہ فرماتا اور کہتا ہے کھاؤ اور پیو اور اسراف مت کرو، بیجا خرچ مت کرو۔ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ بیجا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو بیجا خرچ کرنا، اسراف کرنا شریعتاً حرام ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بھی مال فتنہ بن جاتا ہے جو الحمدللہ ارننگ تو حلال جگہ سے کر رہے ہیں لیکن سپینڈ کے اندر، خرچ کرنے کے اندر کوئی تمیز نہیں رکھ رہے ہیں، اور جہاں چاہے وہاں خرچ کر رہے ہیں۔ میں تو اتنی مثالیں اس کی آج دے سکتا ہوں، بس جہاں چاہے من مانے ڈھنگ سے خرچ کر رہے ہیں، مطلب جس کو میں کہوں گا جو نہیں ہے وہ بھی خرچ کر رہے ہیں۔ فضول خرچی تو تب ہوں گی جب ہے اور خرچ کر رہے ہیں، حال یہ ہے جو نہیں ہے وہ بھی خرچ کر رہے ہیں۔ نہیں ہے سے مراد کیا ہے؟ ادھار لے لیا اور خرچ کر رہے ہیں، وہ کریڈٹ کارڈ اور لے لیے، اب وہ تو خرچ کرتے وقت بہت اچھا لگتا ہے، اس میں جو کچھ جیب سے تو کچھ جاتا نہیں، پھوٹی کوڑی، دیتے وقت تو اصل نوٹیں لگتی جو اندر ڈالنا پڑتی لے جا کے مشین میں یا بینک میں جمع کرنا پڑتی، تب پھر خلائی کھل جاتی، پھر ایک کارڈ سے دوسرے کارڈ پہ، دوسرے کارڈ کا تیسرے کارڈ سے پیمنٹ چل رہا ہے، اس کا نکال کے اس کو دیا جا رہا ہے۔ یہ سب تماشا چل رہا ہے کہ پورے ماحول میں، کیوں؟ فضول خرچی، اسراف، غلط جگہ خرچ کرنا، حرام چیزوں پہ خرچ کرنا، کبھی کبھار حلال چیزوں پہ خرچ کرنا، لیکن اتنا انلمیٹڈ خرچ کرنا وہ بھی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ادر اور فضول خرچی میں ہم میں سے کوئی بھی آج بچا نہیں ہے، ادر اتنا زیادہ ہو گیا، اتنا زیادہ ادر جہاں خرچ کرنا ہے وہ محتاج تو بھی انتظار ہی کر رہے ہیں کہ بھائی کچھ ہو جائے تو ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے، اللہ نے جو مالداروں کے دولت میں ہمارا بھی حق رکھا ہے تو کچھ اس میں سے مل جائے۔ اور ہم لوگوں کا حال یاد رکھیے کہ اسراف کر کر کے، پیسہ خرچ کر کر کے پریشان ہے، اور اس میں دوڑ بھی لگی ہے، سب کی دوڑ ہے نا، چونکہ آپ نے خرچ کیا تو میں پیچھے کیسا رہ سکتا ہوں؟ میں بھی تو اتنا ارن کرتا ہوں جتنا آپ کماتے ہیں، اور پھر میں بھی وہ کرنے کے چکر میں لگاؤں۔ لیکن میں نے یہ نہیں دیکھا کہ فلاں آدمی نمازی ہے، نمازوں میں اتنا آگے ہے، صدقہ کرتا ہے، صدقات میں اتنے آگے، تو میں بھی اس سے آگے جاؤں۔ وہاں میرا کوئی کمپٹیشن نہیں ہے اس سے، میں اس سے کمپیٹ بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں، اور وہ میرے ایریے سے باہر ہے۔ میرا کمپٹیشن ان سے، جس نے گاڑی پہ دوسری گاڑی تو میں بھی ایک گاڑی لوں گا اور دوسری کی تیاری، گھر پہ دوسرا گھر بنایا تو میں بھی دوسرا گھر بناؤں گا، مالے پہ دوسرا مالا چڑھایا تو میں بھی ایک مالا چلاؤں گا۔ یہ میرا کمپٹیشن ہے، اور اس میں پھر کوئی حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، پیسہ کہاں سے آ رہا اس کی تمیز نہیں ہے، اگر صحیح جگہ سے آ رہا تو کہاں خرچ ہو رہا اس کی تمیز نہیں ہے، اور عجیب و غریب یاد ہے کہ دنیا میں لوگوں کا حال ہے۔ میں گزارش یہ کر سکتا ہوں، دیکھیے ایک تو وہ ہے جس کو اللہ نے مال و دولت دے رکھا ہے اور وہ اپنے نفس پہ خرچ کرتا ہے، تو شریعت اس کو پکڑ نہیں کرتی ہے، پکڑ نہیں کرتی، لیکن اس شخص کو بھی میں نصیحت کروں گا اگر اس میں سے بھی وہ زیادہ اپنے اوپر نہ خرچ کرتے ہوئے ان مصارف میں، ان جگہوں پہ خرچ کرے جہاں مستحقین اور لوگ ضرورت مند ہیں، تو اس کے لیے سونے پر سہاگا ہے کہ ایک تو کمایا بھی حلال، خرچ بھی حلال کر رہا ہے، لیکن حلال خرچ میں سوچ رہا ہے کہ نہیں یہاں نہیں کرتا ہوں، چلو اس کو دے دیتا ہوں، اس کا بیڑا پار کر دیتا ہوں، اس کی مدد کر دیتا ہوں، یہ چیز بنا دیتا ہوں، یہ کر لیتا ہوں، دنیا اور آخرت میں کام آئیں گے انشاءاللہ، یہ کرتا ہوں، یہ اس کے لیے افضل اور بہتر ہے، افضل اور بہتر ہے، یاد رکھے۔ لیکن ٹھیک ہے اس کے لیے جائز ہے، اگر وہ خرچ کرنا چاہے اپنے نفس پر تو وہ کر سکتا ہے، لیکن دوسرا وہ انسان جو کما نہیں رہا ہے اتنا، پھر وہ ادھار لے کر یہ کام کرتا ہے، تو یہ مال تو یقیناً اس کے لیے بہت بڑا فتنہ بن جاتا ہے۔ اور آج کل یہ ہو رہا ہے کہ وہ فلاں شخص نے کیا تو میں ہی کر رہا ہوں، تو دیکھیے اس کی انکم الگ ہے، وہ اللہ نے اس کو مال و دولت دے رکھا ہے، وہ جہاں یہاں خرچ کرتا ہے تو اللہ کی راہ میں بن مٹی کئی جگہ خرچ کرتا ہے، تو تم ایسا اس کے ساتھ کمپیٹ کر ہی کیوں رہے ہو؟ ابھی ایک نیا فلسفہ چلا ہے، فلسفی چلی، وہ کیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اگر سب کو برابر بنا دیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا تھا نا، تو یہ مسئلے ہی نہیں ہوتے تھے، غربت اور مالداری اور فلاں اور فلاں۔ تو آئیے میں چھوٹی سی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر سب کو برابر بنا دیتا، کچھ لوگ کبھی کبھار تو نعوذ باللہ کوستے بھی تقدیر کو، کیا اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا، تو اگر سب کو برابر بنا دیتا کیا دنیا میں حال ہوتا۔ اس کے لیے میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا۔ بہت پہلے جب میں چھوٹا تھا تو ایک کارٹون میں نے دیکھا تھا، اس کارٹون کی مثال دیتا ہوں، اس میں ایک اچھا واقعہ بتایا تھا۔ اس میں ایک جن رہتا، کارٹون ہے میرا، جن رہتا اور جن کے ساتھ اس کا ایک دوست رہتا طوطا۔ اب ہوتا یہ کہ وہ جن اور طوطا اچھے دوست رہتے تھے۔ ایک بار طوطا بولتا تیری جو طاقت ہے اتنی زیادہ ہے، اگر میرے پاس ہوتی نا تو میں تو فلاں 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 کر دیتا ہوں۔ جن احساس کمتری میں آ جاتا ہے اور اپنی طاقتیں تھوڑی ایک دن کے لیے طوطے کو دے دیتا ہے، جاؤ جو کرنا ہے کرو۔ اب طوطے میاں نکلتے ہیں اور بس جادو کی چھڑی، لوگ آتے پیسہ چاہیے پیسہ چاہیے، اتنا پیسہ کہ انہوں بولتے شہر میں پیسہ برس جائے تو ایسے ہیرے برس رہے، موتی برس رہے، پیسے برس رہے، لوگ اس کو لوٹ رہے۔ اب یہ ہو گیا تھوڑے دن، ایک دو گھنٹے بعد ایک آدمی آتا بیمار رہتا ہے، بھائی میرے گھر میں بیمار ہے، کوئی اس کو اٹھا کے لے کے چلو۔ تو دوسرا بولتا میں بھی تو تیرے اتنا مالدار ہوں، ہر آدمی ایسا پیسے ہاتھ میں سونا چاندی ہیرے لے کے گھوم رہا ہے ایک کپڑا خریدنے، لیکن وہ بولا اب 2 لاؤ ایسے بھر کر، کیونکہ کیا ہو گیا، پیسہ ڈی ویلیو ہو گیا۔ پیسے کے عام ہونے سے اس کی ویلیو ختم ہو جاتی، معلوم آپ کو، اس کا ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے، اس سے دنیا چل ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ سسٹم دنیا کا چلیں گے نہیں جب تک مالدار اور غریبی والا سسٹم نہیں چلے گا۔ یہ اللہ نے اپنے حکمت سے بنایا ہے، غریب کو غریب اس کے گناہوں کی وجہ سے نہیں بنایا، اور مالدار کو مالدار اس کے نیکی کی وجہ سے نہیں بنایا، دونوں کو ایک دوسرے کے ٹیسٹ بنایا۔ مالدار سے غریبوں کو ٹیسٹ کر رہا ہے، غریبوں سے مالدار کو ٹیسٹ کر رہا ہے، یہ اس کے ٹیسٹنگ ہے۔ یہ سب مالدار ہو گئے تو پھر اس کے بعد پورے شہر کے لوگ جمع ہوتے اور طوطے کو اتنا مارتے اور اس کو بولتے واپس جس کے پاس صلاحیت تھی جن کی اس کو دے دو، اور جن پھر اس کو واپس کی صلاحیت مل جاتی۔ تو گویا ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے دنیا میں۔ تو اب اصل چیز تو یاد رکھی، خرچ خرچ خرچ، ریکویسٹ کروں گا خرچ کو صحیح جگہ کرے۔ اللہ نے دیا بھی ہے تو احتیاط کر کے اپنے لمٹ میں رہ کر آس پاس کے حالات کو دیکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اس پہ خرچ کرے، لیکن جائز ہے، میں سے انکار نہیں کروں کہ آپ مالدار ہیں تو آپ کے لیے خرچ کرنا جائز، لیکن فضول خرچی سے بچنا بے حد ضروری۔ اب فضول خرچی کی بات ہے تو یہاں یہ بات ہی بتا دو، فضول خرچی کا پیمانہ سب کے لیے برابر نہیں ہوتا۔ اگر آپ پوچھیں گے فیض بھائی 100 روپے خرچ کرنا فضول خرچی ہے کہ ہوٹل میں جا کے، تو کسی کے لیے ہاں بھی ہو سکتا ہے اور کسی کے لیے میں نہ بھی جواب دے سکتا ہوں، کیونکہ فضول خرچی کا پیمانہ اس کے انکم پر اور اس کی حیثیت پر ڈیپینڈ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک مالدار انسان 5 اسٹار ہوٹل میں جائے 10,000 کا کھانا کھائے، کبھی کبھار اس کے لیے فضول خرچی نہیں ہو سکتا، سمپل نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہیں میں پوری زندگی لگا دوں، اس کی ٹوپی اس کے سر پہ ڈالوں اور فلاں کروں اور پھر جا کے وہاں کھاؤں، یہ فضول خرچی میں آ گیا۔ تو آپ کہاں اس نے بھی 10,000 خرچ کیا، میں نے بھی 10,000 خرچ کیا، میرے 10,000 خرچ کرنے کو فضول خرچی میں کاؤنٹ کر رہے ہیں آپ، اس کے 10,000 کو جائز بول رہے۔ اللہ نے اس کو جو مال و دولت دی تھی وہ اس کے اعتبار سے خرچ کر رہا ہے۔ جیسا صحابہ میں ایسے صحابہ بھی تھے جن کی محلات تھے، ایسے صحابہ بھی تھے جن کی جھوپڑیاں بھی تھی، نہ انہوں نے ان کو تانا مارا نہ انہوں نے ان کو کچھ بولا، دونوں خوشی خوشی رہ رہے تھے۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو لہٰذا جس کے پاس جو انکم ہے اس کی ویسی ایکسپینس رہیں گا، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ فضول خرچی یاد رکھیے اس کا پیمانہ ہر کسی سے بدلیں گا۔ تو آپ سمجھ لیجیے آپ کے لیے کیا فضول خرچی ہو سکتی ہے، جیسا سب کچھ لگا کے میں فلاں چیز لینا چاہتا ہوں، ایک گاڑی، سب کچھ زندگی کا لگا دیا اس کے لیے، اسی کیا ضرورت ہے وہ بھی کسی اور کو بتانے کے لیے، بڑا عجیب معاملہ ہے۔ تو فضول خرچی میں ہم لوگ بہت ایک دوسرے سے کمپیٹ کر رہے ہیں۔ میں گزارش کروں گا آپ نیکی میں کمپیٹ کریں، صحیح جگہ خرچ کرنے میں کمپیٹ کریں۔ اور یہاں کوئی دوسرے کو کمپیٹ کرنا بھی نہیں چاہتا۔ ایسا فار ایگزامپل میں آ گیا ایک مالدار حلقے میں رہتا ہوں، سمجھو ایلیٹ کلاس میں ہوں، بہت مالدار لوگ شہر کے رہتے ہیں، تو حالت یاد رکھیے کہ مالدار ہو کے بھی ہم سب غریب ہیں، مطلب اس حلقے کے اندر بھی، کیونکہ ہر کسی کی نظر دوسرے کے اوپر ہے خالی۔ مالداری اصل کیا ہوتی معلوم آپ کو، یہ بات بھی بتا دوں، مالداری نفس کی مالداری ہوتی ہے۔ آپ نے کہا الغنا غنا نفس، دل سے مالدار ہونا چاہیے آدمی نے، پیسے سے نہیں ہوتا آدمی مالدار کو بھی دل سے ہوتا ہے۔ تو یہاں مالدار تو ہوں، آپ کسی کے پاس میں نے دیکھ لیا کہ کل تک یہ کچن تھا، آج یہ کچن ہے، وہ کچن سے اندازہ ہوگا گاڑی کون سی اس کے پاس، اب میں لگ گیا یہ گاڑی حاصل کرنے کے لیے، لیکن میں نے کبھی اس کی مسجدوں کی تعمیر، مدارس پہ خرچ، یتیموں کو دینا، مسکینوں کی مدد کرنا، مسافروں کے لیے فلاح کرنا، بیماروں کے لیے وہ نہیں دیکھا۔ اب میں لگ گیا اس کے پیچھے دوڑ میں کہ مجھے بھی ایسا کچن ہاتھ میں چاہیے جو یہ برانڈ کا ہو، اس کی ضرورت نہیں تھی، اور پھر اب میں کیا کر رہا ہوں، فضول خرچی کی طرف جا رہا ہوں۔ تو الحمدللہ امت مسلمہ میں اکثر لوگ حلال کماتے ہیں، لیکن فضول خرچی کا پیمانہ بہت ہو چکا ہے۔ یاد رکھیے اس کے کئی، جس کو کہتے ہیں مظہر، جس کو بولتے ہیں جہاں ہم دیکھ سکتے ہیں، یاد رکھیے میں مثالیں دے سکتا ہوں، ہمارے لباس، ہمارے گاڑی، ہماری شادی بیاہ، ہمارے خام و خواہ کے آؤٹنگز کے خرچ اس لمٹ میں اور اس حد پہ ہو گئے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اننیسری چیزوں کو بس مہینے 2 مہینے 4 مہینے سال بھر میں بدلنا گیجٹس کو، اس لیے کہ بھائی نیا گیجٹ آ گیا تو پھر کیسا ہوں گا، پرانا تو پرانا ہی ہوا نا، اتنا پرانا لوگ کیسے نام رکھیں گے، بھائی اتنے بڑے سیٹ ابھی تک جو ہے 15 نمبر کا استعمال کرے، 16 نمبر کا آ گیا، 17 کی تیاریاں چالو ہیں،
ہاں ادھر 25 لانچ ہو گیا, ادھر 26 آنے والا ہے, اور تم ابھی بھی جو ہے 22 استعمال کر رہے, تو کیسا ہو سکتا ہے نا. ماڈل دیکھتے ہیں نا سر ایک دوسرے کو, اور میں تو وہ اچیومنٹ کے لیے انتظار ہی کر رہا ہے کہ یہ میرا اسٹیٹس کب جائے گا کہ میں یہ نمبر سال کے حساب سے ہینڈ سیٹ لوں گا. یہ سب ہو رہا ہے یاد رکھیں. تو فضول خرچی یاد رکھیں, اس کی سب پیمانے ہیں, اس کے لیے ساری پلاننگ ہے, اس کے لیے ساری کوششیں یاد رکھیں. اور یہاں ہم کر رہے ہیں, پھر اس نے گھر بنایا تو مجھے گھر بنانا ہے. فضول خرچی سے بچیے یاد رکھیے. بڑی اہم چیزیں یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ نے کہا کھاؤ پیو اور اسراف مت کرو. اسی طرح یاد رکھیے دوسری جگہ جو ہے اللہ رب العزت قرآن فرماتا کہتا ہے, اور رشتہ داروں اور مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو, اور مال کو بیجا خرچ نہ کرو, بے شک بیجا خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہے. اور اللہ رب العزت فرماتا ہے اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے, تو لہٰذا بیجا خرچ کرنے سے ہم کو منع کیا گیا. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں, ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ میں فقیر ہوں, میرے واسطے کچھ بھی مال وغیرہ موجود نہیں ہے, اور ایک یتیم بچے کی جو ہے میرے اوپر کفالت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پھر کفالت ہے, اس کے پاس اگر یتیم میں کچھ پیسہ ہے تو اتنا لے لے جتنے کی تجھے ضرورت ہے, یاد رکھیے, اور اس سے زیادہ نہ لینا, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ فضول خرچی میں آ جائیں گا. مطلب جو حد ہے اتنی تم لے لو, اس سے زیادہ نہیں لینا, ورنہ وہ فضول خرچی میں آئیں گے. یاد رکھیے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. تو فضول خرچی سے ہم نے دیکھا یہ بھی ایک وجہ مال فتنہ بن جاتا ہے. چوتھی چیز یاد رکھیے, مال خرچ نہ کرنا اور کنجوسی کرنا, یہ بھی مال کا فتنہ ہے. آپ کے پاس مال و دولت ہے, ایک ہے فضول خرچ, اسپینڈ تھرفٹ, وہ برباد کر رہا ہے, مال جلا رہا ہے, یا دوسرا ہے خرچ ہی نہیں کر رہا ہے. اور بخیلی کے اندر خاص طور سے زکوٰۃ کا نہ دینا, اور بخیلی کے اندر خاص طور سے اللہ نے جن کے حق رکھے وہ نہیں رکھنا, یہ بخیلی ہے. ایک انسان اگر اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے اور اللہ نے جن کے حق رکھا ہے دیتا ہے, تو اس کو آپ کنجوس نہیں بول سکتے. پھر وہ کفایت شعر ہے. اس کے بعد کفایت شعری اور کنجوسی میں بہت تھوڑا سا ڈفرنس رہ جاتا ہے, بہت چھوٹی سی لائن ہے. ایک آدمی زکوٰۃ دیتا ہے اپنے مال کی, ایک آدمی جو جن کا حق ہے وہ سب دیتا ہے, اس کے بعد وہ ایک پوٹی کوڑی کہیں خرچ کرتا ہے. مطلب بیوی بچوں کا حق کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے, اچھا رکھ رہا ہے, اللہ نے جو حق رکھا زکوٰۃ دے رہا ہے, ضرورت پڑی امت کو جب پال خرچ کر رہا ہے, لیکن سادہ سیدھا لباس ہے, سادہ سیدھا آج بھی گھر ہے اس کا, کوئی مطلب ایسا گھر نہیں کہ لوگ کہے کہ یہ وہ مالدار شخص ہے, سادی سیدھی گاڑیوں میں رہ رہا ہے, تو آپ اس کو کنجوس نہیں بول سکتے. بہت سے لوگ بولتے ہیں ارے اتنا مال ہے, اس نے جلائیں گا بھی نہ پورا تو 7 پیڑھیوں تک چلیں گا, لیکن دیکھو گاڑی نہیں, میرے پاس رہتا نا تو میں بتاتا پھر کائے میں گھومتا اور کیا کرتا. یہ کنجوس نہیں ہے, یہ آدمی کنجوس نہیں ہے. کنجوس کون ہے؟ جو اللہ کا حق بھی نہ دے. کنجوس کون ہے؟ جو اللہ نے جن کا حق رکھا ہے ان کو نہ دے, ماں باپ پہ خرچ نہیں کر رہا ہے, زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے, بیوی بچوں پہ خرچ نہیں کر رہا, ترس رہے لوگ جن کو ضرورت ہے ان کو بھی نہیں دیتا ہے, یہ ہوئی کنجوسی. ورنہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, ایک آدمی کے پاس 10 چیزیں 11ویں نہیں لیا رہے, کیا کنجوس ہے تو ٹھیک ہے, وہ احتیاط کر رہا ہے, کفایت شعری کر رہا ہے, اسے مسئلہ نہیں آتا. ٹھیک ہے, تو مال نہ خرچ کرنا اور کنجوسی کرنا یاد رکھیے. آئیے اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا, سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 180 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے, جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ عطا کیا ہے, اس میں وہ اپنی کنجوسی کو اپنے لیے بہتر نہ سمجھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل میں سے, مال و دولت میں سے جب لوگوں کو دے رکھا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے عطا کیا ہے, وہ اپنی کنجوسی کو اپنے لیے بہتر نہ سمجھے. مطلب کنجوسی کرنے کو اپنے لیے بہتر نہ سمجھے, بلکہ وہ ان کے لیے بدترین ہے, وہ ان کے لیے بری چیز یاد رکھے. ان قریب روز قیامت یہ اپنے کنجوسی کی وجہ سے توق ڈالے جائیں گے. مطلب اس کنجوسی کی وجہ سے جو مال انہوں نے بچایا اس کا توق ان کے گلے میں ڈالا جائے گا. آسمان اور زمین کی وراثت اللہ کی ہے, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کنجوسی نہ کرے, ورنہ اگر وہ کنجوسی کریں گے جن کا حق ہے نہیں دیں گے, اللہ تعالیٰ اس مال کو گلے میں لٹکائیں گا. قرآن کی آیتوں میں یہ کہ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے, جہاں خرچ کرنا زکوٰۃ نہیں دیتے, یہ سونے چاندی پگھلا کر ان کی پیشانیوں پر, ان کے پہلوؤں پر اور ان کے سائڈ سے, مطلب اس کو نیچے پیچھے ہر طرف ان کو سونے اور چاندی ڈالی جائیں گی. خاص طور سے وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں, تو یہ سونے چاندی کے تعلق سے زیادہ کہ جو مال و دولت کی زکوٰۃ نہیں دیتے اور کنجوسی کرتے ہیں, ان کا تو بہت بدترین حال ہے. اور مال کی زکوٰۃ نہ دینا کنجوسی کی وجہ سے, کسی بھی اور وجہ سے یاد رکھیے, مال کی محبت کی وجہ سے, یہ تو اتنے بڑے فتنے کا باعث ہے کہ باقی سارے لوگوں کو عذاب حساب و کتاب کے بعد ہونے والا ہے. لیکن جو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا اس کا حال یہ ہوگا, جب حساب اور کتاب چلیں گا تو وہ 50,000 ایئرز تک اس کو عذاب دیا کنٹینیوس جاتا رہے گا, اور پھر اس کا حساب الگ ہونے والا ہے. مطلب میں نے نماز نہیں پڑھی تھی, حساب و کتاب ہو رہا ہے, سزا مل رہی ہے. زکوٰۃ نہیں دی تھی تو حساب و کتاب لوگوں کا چالو ہے, جب تک لوگوں کا حساب کتاب چالو ہے تب تک بھی سزا مل رہی ہے. آنکھ تپایا جا رہا ہے, سونے اور چاندی کو پگھلا کر چہروں پر اور جسم پہ ڈالا جا رہا ہے. وہ جانور جن کی زکوٰۃ نہیں دی گئی, انسان کو لٹا دیا جائے گا, جانور موٹے تازے ہو جائیں گے اور اس پر اتنے 50,000 سال تک دوڑتے رہیں گے, اس کے اوپر سے دوڑیں گے. اور جانور کا, آپ اگر بکری کا کھر بھی آپ کے پیر پہ لگ جائے نا کبھی, اتنی عجیب تکلیف ہوتی ہے.
حالانکہ اس کا وزن زیادہ نہیں ہوتا، لیکن چونکہ وہ ماس بڑھ جاتا ہے، اس کا ویٹ پورا اتنے کھروں پہ رہتا ہے، تو وہ اس سے رونتے ہوئے جائیں گے۔ تو زکوٰۃ نہ دینے والا مال کی کنجوسی کی وجہ سے، یا جس کو ہم کہیں گے اس کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے، اس کا تو حال یہ ہے کہ ابھی دوسروں کو تو سزا حساب و کتاب کی بات ملیں گی، حساب و کتاب چل رہا ہے تو اس کو سزا ملنا چالو ہو جائیں گی۔ اسی طرح مال کے تعلق سے جس کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی ہے، یاد رکھیے جو فتنہ بنے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو مال ہے اس کے لیے ایک سانپ بن کر آئیں گا، اور یہ گنجا سانپ ہوگا، مطلب سانپ کے زہر کی وجہ سے اس کے سر پہ کچھ روئیں ہوتے ہیں لیکن وہ بھی جھڑ جاتے ہیں، اس کے پوائزن کی وجہ سے اس کے سیلف باڈی کو بھی ڈسٹرکشن ہوتا ہے، اور وہ اس کے گلے میں ہوں گا، اور وہ اس کو ہونٹوں پر ڈسیں گا اور کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، اور ڈستا رہیں گا ادھر۔ تو یہ عذابات یہیں سے شروع ہو جا رہے ہیں، آخرت میں حساب و کتاب سے پہلے بھی عذاب مل رہا ہے۔ تو مال کے معاملے میں کنجوسی نہیں کرنا چاہیے، خاص طور سے اللہ نے جن کا حق رکھا ہے۔ ایسے میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں کنجوسی اتنی نفس پہ آ جاتی ہے، اسی کوئی انتہا نہیں، اور ایک عجیب و غریب کنجوسی رہتی ہے مالدار لوگوں کی۔ کبھی کبھار میں نے دیکھا اے سی لگا ہوا لیکن چالو نہیں کر سکتے، گاڑی ہے لیکن چلا نہیں سکتے، فون ہے لیکن مس کال دینا چاہیے، دیکھا آپ نے ایسے لوگوں کو؟ تو یہ تو ایک عجیب نیکسٹ لیول کی کنجوسی ہے کہ اللہ نے سب کچھ دے رکھا لیکن اپنے نفس پر چھوڑ کے سب پہ خرچ کرنا ہے۔ پھر پتا چلا جناب ایسی کنجوسی کر کے چنے کھا کے زندگی گزار کر چلے گئے، بچوں نے ان کے مرتے 2 سال میں پوری وراثت کو ٹائٹا فش کر دیا۔ تو کیا فائدہ ہو اتنا کما کے؟ اپنے لیے استعمال کرتا مال، اپنے لیے فائدہ اٹھا لیتا، کنجوسی نہ کر کے جہاں جہاں خرچ کرنا دے دیتا، دے کے اپنے لیے تیاری کر لیتا، آخرت کی تیاری۔ دیکھیے مال کے ذریعے آخرت کی بہت آسانی سے انسان تیاری کر سکتا ہے، جو غریب کے لیے وہ کام کرنا مشکل ہے۔ لیکن وہی مال جب ملتا ہے آدمی خرچ نہیں کرتا ہے تو فتنہ ہی بن جاتا ہے، اتنی بڑا عذاب بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ تو لہٰذا نفس کی کنجوسی سے ہم نے بچنا چاہیے، اور اللہ نے جو مال دیا اس کو صحیح جگہ خرچ کرنا چاہیے، فضول خرچ بھی ہونا چاہیے، صحیح جگہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ کی راہ میں جس میں زکوٰۃ آ گئی جو فرض ہے، اس کے علاوہ صدقات اور خیرات، اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے اگر انسانوں میں حق ہے تو والدین پر، اس کے بعد بیوی اور بچوں پر، اور اس کے بعد کے رشتہ دار، اور اس کے بعد کے رشتہ دار، جن جن کا حق یاد رکھے سب کا دینا چاہیے۔ آئیے 5ویں جگہ یاد رکھیے جہاں جہاں مال فتنہ بن جاتا ہے ہمارے لیے، یاد رکھیے وہ ہے کثرت مال کی وجہ سے تکبر آ جانا۔ کثرت مال کی وجہ سے لوگوں کو حقیر سمجھنے لگ جانا۔ دیکھیں کسی کے پاس مال ہے وہ استعمال کرے، کوئی برائی نہیں، لیکن وہ استعمال کرے اور دوسروں کو نیچا سمجھے، وہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تکبر آ جانا ہے، اور اکثر ہم دیکھتے ہیں مال انسانوں میں تکبر لاتا ہے، جس کی ایک جیتی جاگتی مثال قرآن میں موجود تھی۔ وہ کون سی ہے؟ قارون کی مثال۔ قارون کو اللہ نے بہت مال و دولت دے رکھی تھی، مطلب قارون شاید ان لوگوں میں سے تھا جو کنگز کو فائنینس کرتے، بادشاہوں کو فائنینس کرتے ہیں، ہوتے ہیں نا کنگ میکر رہتے ایسے لوگ، دکھتے نہیں کچھ نہیں لیکن اتنا مال و دولت کی ملکوں کی حکومتوں کو ہلا دیتے، فلاں کر دیتے، تو شاید کنگ میکر تھا قارون۔ بہت خزانہ، اتنا مال و دولت کہ اس کے خزانے کی جو کیز سے چابیاں تھے ایک جماعت اٹھایا کرتی تھی، مطلب کچھ لوگ لگتے تھے اٹھانے کے لیے۔ اب ایسا بھی نہیں کہ لاک اس زمانے میں 1 ٹن کا رہتا تو چابی 500 کلو کی، ویسا نہیں تھا، سمپل لاک اینڈ کیز جیسے آج ہوتے ہیں، تھوڑے بہت اور بڑے اور وزنی ہوتے تھے، لیکن ایک جماعت اس کی چابیوں کو اٹھاتی تھی۔ کتنا رچ ہوں گا، سپر رچ انسان۔ اور جب نکلتا تھا وہ تو پورا شہر نکل کے اس کو دیکھتا تھا، مطلب جب وہ گھر سے نکلتا تھا تو ایک جلوس ہی نکلتا تھا اس کے ساتھ، کیونکہ بڑے مالدار لوگوں کے ایک اپنے نخرے اور ٹھاٹ ہوتا ہے، تو پورا جلوس نکلتا تھا کہ لوگ متاثر ہو رہے تھے اس سے، اثر لے رہے نوجوان اور بچے دیکھ کر کے جب قارون نکل رہا کہ ایسا ہونا چاہیے زندگی تو یہ ہے۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا جاؤ مال کا حق لو قارون سے، جب موسیٰ علیہ السلام کو کہا احسن کما احسن اللہ الیک، احسان کر ویسا لوگوں پر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، مطلب جو مال تجھے دیا دوسروں پہ خرچ کر، تو کہا اللہ کا احسان، یہ تو میری عقل کی کمائی ہے، یہ میں نے محنت سے کمایا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے کیسا عذاب دیا اس کو، قیامت تک عبرت بنا دیا، اس کا مال، اس کے گھر اور جائیداد، اس کی شخصیت کے ساتھ اس کو اللہ نے زمین میں دھسا دیا، برباد اور جو اس کو ہلاک کر دیا۔ تو یہ مثال ہے ہمارے سامنے، تکبر تھا اس کو اپنے مال کا۔ تو آج مال کیا کر رہا ہے؟ تکبر لا رہا ہے۔ دیکھیے اب اچھی اچھی گاڑیاں استعمال کیجیے، کوئی بات نہیں، اچھی اچھی گھڑیاں استعمال کیجیے، کوئی بات نہیں، اچھے اچھے کھانے کھائیے، کپڑے پہنیے، کوئی مسئلہ نہیں، دوسروں کو حقیر مت سمجھیے، اپنے آپ کو ان سے افضل مت سمجھیے۔ پرابلم یہ ہوتا ہے جب ہم کیا کریں دوسروں کو حقیر سمجھ رہے اس استعمال سے، یہ بڑا پرابلم ہے۔ اچھا وہ لوگ جن کو یہ چیز نہیں ملی ہے وہ کسی کے استعمال سے ان کو متکبر خود سے ڈکلیئر نہ کرے، یہ بھی بڑا مسئلہ رہتا۔ جس کے پاس مال نہیں ہے وہ سیلف بتا کے یہ متکبر ہے، اس نے کیسا تکبر، اس کو اتنی مہنگی گھڑی کیوں پہنا؟ مہنگی گھڑی پہننے سے اس کا تکبر ظاہر نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ اگر وہ مہنگی گھڑی پہن کر اپنے آپ کو آپ سے افضل سمجھ رہا ہے جب وہ متکبر ہوا،
اگر وہ ایسا نہیں سمجھ رہا بھائی گھڑی ہے بس میں نے پہنا ہو، آپ کیوں سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ میرا مسئلہ ہے. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم خود ڈکلیئر کریں کون متکبر ہے کون نہیں. یہ آپ نے ڈکلیئر میں نہیں کر سکتا، وہ دل کی کیفیت ہے، وہ دل کی کیفیت ہے. لیکن یہ ہو جا رہی ہے، بچوں کے اندر آ جا رہا ہے میرا باپ اتنا مالدار ہے، باپ کے اندر آ جا رہا ہے کہ میں اتنا مالدار ہوں، بیوی بچے اس کے اطراف میں سب متکبر ہوتے چلے جا رہے ہیں. تکبر نہیں کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا ہے تکبر؟ خاص طور سے سنیے، متکبر لوگوں کو اللہ رب العزت جو ہے اللہ کے رسول فرماتے حدیث کے اندر جہنم میں ڈالیں گا. تو کیسے ڈالیں گا معلوم؟ جہنم متکبرین کو ان کو چونٹی بنا دیں گا. دنیا میں اکڑتے تھے نا، تو اللہ چوٹیوں کے اتنے چھوٹے چھوٹے جسم دے دیں گا ان کو، اور چوٹی بنا کے جہنم میں ڈالیں گا ان کو، چونکہ وہ تکبر کرتے بڑا سمجھتے تھے. اور تکبر کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ حدیث قدسی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں تکبر اور عظمت یہ اللہ کی جو ہے یہ چادر ہے. اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے کہ تکبر اور عظمت بڑائی یہ اللہ کی چادر ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو دونوں میں سے کوئی ایک بھی کام کریں گا میں اسے جہنم میں ڈالوں گا. تکبر اللہ کا حق ہے، اس نے اتنی بڑی کائنات بنائی، وہی ایک ذات ہے جو لائق ہے کہ وہ تکبر کرے، باقی کوئی نہیں کر سکتا. کچھ بھی نہیں کیا ہم نے. تو حالات یہ ہے کہ سڑک پہ چل رہے تھوڑا سا پتھر آ گیا منہ کے بل گرے، داتا بھی توڑ لیا، منہ بھی پھٹ گیا پورا. اتنی بھی حیثیت نہیں ہے کہ بھائی چل رہے تو زمین میں گڑا ہو جا رہا ہے. اتنے بڑے سیٹ ہے کہ چلتے زمین گڑا ہو جاتا، بلڈنگ سائڈ دے دیتی ان کی گاڑی کو کہ ہٹ جاؤ انہوں آ رہے. کچھ بھی نہیں ہوتا، نتی کچھ چینج نہیں ہوتا آپ کے لیے، ہے نا. تو اس میں کچھ اسپیشل کچھ بھی نہیں رہا. ایک نعمت ہے جو زیادہ دی، مال کی دے دی، کسی کو جسم کی دے دی، کسی کو عقل اور علم کی دے دی، سب کو الگ الگ نعمتیں دی اللہ تعالیٰ نے. اس کو سمجھیے آپ. تکبر مت کیجیے. تو تکبر، کبریائی، بڑائی، عظمت اللہ کی چادر ہے، یاد رکھیے یہ. اور جو بھی یہ کام کریں گا یاد رکھیے، چادر سمجھتے ہیں، ایک آدمی ہے وہ چادر اوڑھ کے جا رہا ہے، آپ سے چادر پکڑیں گے کتنا برا رہا اور رسپانس دیتا ہے آپ کو، جوابی کاروائی کریں گا. تو یہ اللہ کے لیے لائق ہے. اب اگر میں یہ کام کرتا ہوں تو میں اللہ کی حدود میں گھس رہا ہوں. نتیجہ کیا ہوگا؟ جو دونوں میں سے ایک بھی کام کریں گا وہ اللہ تعالیٰ فرماتا میں اس کو جہنم میں ڈالوں گا. تو لہٰذا تکبر نہیں ہونا چاہیے. مال ہے، عاجزی اختیار کیجیے. نعمت کو باقی رکھنے کا اصول کیا معلوم؟ عاجزی اختیار کیجیے اور ہمبل ہو جائیے، اور ہمبل ہو جائیے، اور ہمبل ہو جائیے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا واقعہ اگر دیکھیں گے، ان کے کئی سیرت کے واقعات آتے ہیں، اس میں یہ ہے جب غلاموں کے ساتھ بیٹھتے تو آئیڈینٹیفائی کرنا ممکن نہیں تھا کہ عبد الرحمن کون ہے اور عبد الرحمن کا غلام کون ہے. اتنے سادہ رہتے، مطلب یہ نہیں کہ پھٹے کپڑے پہن کے غلاموں کے جیسے رہ رہے، بٹ غلام کھا رہا ہے تو بھی ساتھ کھا رہے اس کے. اب کون آئیڈینٹیفائی کریں گے کوئی غلام کے ساتھ کھانا کھا سکتا مالک؟ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ عاجزی تھی ان کی. مالا دولت ایک نیکسٹ لیول پر، عاجزی ایک نیکسٹ لیول پر. ہمبل تھے وہ، تو اللہ نے باقی بھی رکھا ان چیزوں کو، وہ نام، ان کی جو کچھ انہوں نے خرچ کیا، جو کچھ اس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا، جو کچھ دنیا کو دے گئے، اس کا اجر و ثواب بھی ان کو ملنے والا ہے. تو یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے. تو اس کو ہم سمجھے تو تکبر مت آنے دیجیے. اپنے بچوں کو کبھی ہوتا ہے حالات جیسے چل رہے ہیں، بچوں کو تکبر آیا تھا آپ کے مال کی وجہ سے، ان کو بیٹھ کر نصیحت کرنا. نصیحت کیا کرنا کہ بچوں یہ مال و دولت اللہ رب العزت کی نعمت ہے، آج دیا ہے کل لے بھی لیں گا. اور مال و دولت سے زیادہ بے وفا تو کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں. بے وفا ہی ہے، مرنے کے بعد تو وہ آتا ہی نہیں آپ کے ساتھ. مطلب سب سے پہلا ساتھی جو آپ کا ساتھ چھوڑتا ہے وہ مال و دولت ہی ہوتا. مرتے ہی رشتہ دار اس پہ لے لیتے، ہے نا. اتنا بے وفا ہوتا ہے کہ ہاتھ میں کچھ انگوٹھی بھی تو کھینچ کے نکالتے ہو، دفناتے وقت بولتے نہیں کس کے ساتھ دفنا دو. کھودتے بعد گڑا اگر 10 روپے کا سکہ گر گیا تو بولتے ایک دم رک جاؤ، وہ سکہ نکالو، ایسا خبر بند کرے جیب میں سے، ایک منٹ نکالو. وہ نہیں جا سکتا ساتھ میں، کچھ نہیں جاتا ساتھ. اتنا بے وفا ساتھی، یاد رکھیں. اور اس کے لیے ہم لوگ سب کچھ کر رہے ہیں، یاد رکھیں. تو آپ تکبر کر رہے ہیں اس کے لیے، یہ بہت بے وفا ہے، یاد رکھیں. یہ آپ کی زندگی میں ہی آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلے جاتا ہے کبھی کبھار. اور یہ بات ہم نے دیکھی، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو چھوٹے چھوٹے جو کام کرتے تھے آج بڑے بڑے مقامات پہ پہنچا دیا. اور اگر وہ اللہ کا شکر ادا کرے تو اللہ اس نعمت کو باقی بھی رکھ رہا ہے، نسل در نسل. ناشکری کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا اس کو رائز اینڈ فال اپنے آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں. دیکھا ہوں گا آپ نے کہ پڑوسی تھے اتنے مالدار تھے، یہ تھے، آج غربت کی زندگی، کبھی وہ زکوٰۃ مانگنے آ جا رہے، کبھی صدقات مانگ رہے آپ سے. ہوتا ہے ایسا کہ کل وہ لوگ جو فلاں تھے، دیکھو آج اللہ نے اتنا دیا، آپ نے خوش ہونا چاہیے کہ دیکھو غلام تھا آج کتنا مالدار ہو. تو یہ ہوتا ہے ادھر کہ یہ مال جس کو کہیں گے بہت زیادہ جو ہے بے وفا ہے. چھوٹا سا واقعہ سنا تھا کہ ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، اور جب کھانا کھا رہا تھا تو فقیر آیا. تو جب فقیر آیا تو یہ شخص جس کے ساتھ بھی مطلب میاں بیوی کھانا کھا رہے تھے، تو اس شخص نے کہا، اس آدمی نے، کہ جاؤ وہ جو فقیر آیا اس کو کھانا دے دو. اس زمانے میں ایسا لوگ خامخواہ بھیک نہیں مانگتے تھے، اگر مانگتے تو جینوئن ریزن ہوتا تھا. تو یہ اس کا یہ بھی خاتون اٹھی گئی اور اس کو کھانا دے کر آئی. جب کھانا دے کر آئی تو بہت مطلب اس کا چہرہ تبدیل ہو گیا تھا، چینج ہو گیا تھا. تو اس شخص نے، اس کے شوہر نے کہا کہ تمہارا چہرہ کیوں تغیر ایک دم چینج ہو گیا تھا، تھوڑا خوش تھی اور ایک دم وہ ہو گیا. تو کہا وہ جو شخص مانگنے آیا تھا وہ میرا پہلا شوہر تھا.
وہ میرا پہلا شوہر تھا اور وہ آپ دیکھو بھکاری بن گیا بیچارہ, اور اس نے خاتون نے لے جا کے دی. تو جب اس خاتون نے واقعہ سنایا تو اس کا شوہر بھی رونے لگا. تو کہا میں معافی چاہتی ہوں, میں نے خامخواہ قصہ سنا دیا آپ کو, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اور اس نے ایک واقعہ سنایا کہ میں ایک بار اس شوہر کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی, وہ جو فرسٹ کا ہسبینڈ تھا, اور ایک بھکاری آیا تھا, اور ایسی کھانا جب ہم کھا رہے تھے اس نے آواز دی تو میرا شوہر باہر نکلا اور اس کو بہت مارا اور کہا کہ یہ کھانے کے ٹائم پر آگے ڈسٹرب کرتے ہیں کیا, وہ فرسٹ ہسبینڈ جو اب بھکاری ہے. اور اس نے اس بھکاری کو بہت مارا اور اس کو ہکال دیا کہ کہا کہ ایسے ٹائم پہ مانگنے آتے ہو, یہ ڈسٹرب کرنے, چلو نکلو نکل جاؤ. تو یہ جب قصہ اس نے سنا تو وہ شوہر بھی رونے لگا, اس کا جو سیکنڈ ہسبینڈ تھا. تو اس خاتون نے کہا میں نے خامخواہ قصہ سنا دیا, آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو کہا اس آدمی نے جس آدمی کو مارا تھا وہ میں ہی ہوں. اب ایک ہی زندگی میں جو فقیر بھیک مانگنے آیا تھا اب وہ اس عورت کا شوہر ہے, اور جو انسان مالدار تھا جس بھکاری کو مارا وہ آدمی جو ہے اب مالدار بن چکا ہے. تو ایک ہی زندگی میں یہ. اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ فقیر آئے تو آپ کھانا چھوڑ کے اس کو لے آ دے ورنہ آپ بھی فقیر بن جائیں گے, ویسا نہیں میں بتانا چاہ رہا ہوں. بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ مالداری پیسہ کسی کا ہوتا نہیں, یاد رکھیں. جب تک ہے فائدہ لیا, صحت ہے جب تک ہے فائدہ اٹھا لو, پہچان ہے جب تک ہے صحیح فائدہ اٹھا لو, مال ہے جب تک فائدہ اٹھا لو, چلا جاتا ہے. بے وفا آتی ہے نہ مرنے کے بعد کام آتا ہے. مرتے ہی ساتھ چھوڑنے والے دوستوں میں سے ایک دوست ہے, یاد رکھیں, جس کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. تو تکبر نہیں, اس کے لیے تکبر نہیں, بڑا پن نہیں. مال ہمبلنس, تو بچوں کو بٹھا کے سمجھاؤ یہ مال اللہ کی نعمت ہے, تم تکبر مت کرنا بیڑا کبھی اس کی وجہ سے. اس میں تمہارے باپ کی کوئی خصوصیت نہیں ہے اس کے کمانے میں, یہ رب العزت کی نعمت ہے جو میرے پاس آئی ہے. یہ ہو سکتا ہے رہے یا ہو سکتا ہے چلی جائے, ہے تو فائدہ سب مل کے اٹھا لو. کیسے فائدہ اٹھائیں؟ اپنے پہ خرچ کر کے نہیں بچوں, اس کو دوسروں پہ خرچ کر کے, اپنے آپ کو دوسروں سے افضل نہیں سمجھ کے, اس کی وجہ سے دوسروں سے رشتہ نہ توڑ کے, اس کی وجہ سے خون خرابے سے بچتے, اس کی وجہ سے دھوکہ دھڑی ہم کبھی نہیں کریں گے, کیونکہ یہ بے وفا چیز ہے, ٹھیک ہے. اور لہٰذا حلال وہ کریں گے, بچوں کو سمجھاؤ. ورنہ ہم نے دیکھا بہت سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ مالدار ہے, اللہ نے بڑی عاجزی بھی دی ان کے اندر, لیکن اللہ کا بندہ ہی عاجز ہے, نہ بچے عاجز ہے نہ ان کے گھر میں عورتیں عاجز ہے. کیوں؟ ان کو تکبر کا نشہ چڑھا ہوا ہے سب کو. اس کا مطلب تربیت نہیں ہے, تربیت کرنا چاہیے. مال و دولت ہے جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. چھٹی چیز یاد رکھیے جہاں مال و دولت فتنہ بنتی انسان کے لیے, اور یہ آخری پوائنٹ رہے گا ہمارا اس کا, اور بعد میں ہم کچھ عام باتیں دیکھیں گے, یاد رکھیے مالداری کے تعلق سے. تو چھٹا یاد رکھیے وہ جگہ, یاد رکھیے مال کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی حق مارنا, یہ مال فتنہ ہے, یہ مال فتنہ ہے. اگر میں چوری سے بچا, ڈاکہ ڈالنے سے بھی بچا, مطلب میں جو کہہ رہا ہوں دوسروں کا حق مارنا, یہ فتنہ ہے, یاد رکھیے مال. اور مثال دے رہا ہوں, اگر میں چوری مطلب چور نہیں ہوں, چلو الحمدللہ, میں ڈاکو بھی نہیں ہوں الحمدللہ, میں نے غبن بھی نہیں کیا الحمدللہ, میں 2 نمبر کا مال بھی نہیں بیچتا الحمدللہ, میں دھوکہ دے کے سب الحمدللہ ہے. لیکن ہم میں سے اکثر ایسے چور و ڈاکو تو ہے جس نے ابھی پھوپھی کا وراثت کھا کے بیٹھے اور بہنوں کی وراثت پہ ابھی جمے ہوئے, اور اس کو سمجھتے بھی نہیں کہ یہ مال کا فتنہ ہو سکتا ہے. دوسری چیزیں میں بول چکا ہوں اب تک, حرام نہیں کمانا, 2 نمبر وہ تو ہو چکا ہے, لیکن یہاں تو سب پھیل جا رہے ہیں, اس لیے یہ پوائنٹ خاص لا رہا ہوں میں. مال دوسروں کا کھا جانا یہ تو مطلب ایک دم, جس کو بولتے ہیں ایک دم چوٹی, مطلب کوئی نہیں بچا اس سے. میں کیا بول, اللہ مفتی صاحب بھی نہیں بچے, سب بہنوں کے مال کھائے ہوئے ہیں, پھوپھیوں کا بھتیجے ابھی بھی نہیں دے رہے, وہ کیسے چل رہے ہیں وہ, یہ تو کھائے ہوئے. تو دوسروں کا مال ہڑپ کر اپنے پاس لینا غلط طریقے سے, یہ مال فتنہ ہے. اس میں چوری آتا, ڈاکہ آتا, تو میں چونکہ آپ میں سے کوئی چور ڈاکو نہیں, اس لیے میں چور ڈاکو ایگزامپل کی دوں آپ کو, ہے نا. آپ بولیں گے یہ تو سب ماشاء اللہ دھوکہ میں دھوکہ نہیں دیتا, اللہ کی قسم کھائے, جھوٹی قسم کھائے, کوئی مال نہیں بیچتا تھا ماشاء اللہ, 2 نمبر نہیں کماتا. لیکن ابا نے جو کہ حق نہیں دیا تھا تو میں بھی حق نہیں دوں گا پھوپھوں کا, اور میں بھی اپنی بہنوں, اور یہ تو ایک سلسلے وار صدیوں سے چلا رہا ہے, نسل در نسل چلا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک قوم پر کیوں رحم کرے جو اس قسم کا ظلم کرتی ہے, جو حق اللہ نے اپنی کتاب میں بتایا اس کو ابھی بھی مارتی ہے. اس لیے میں اس ایگزامپل سے بات شروع کر رہا ہوں اپنی. مال غضب کر لینا, ہڑپ کر لینا, دبوچ لینا, دبا لینا, یہ تو بالکل کامن ہے اندر. لیکن اس میں ایک مسئلہ کیا, وہی بتاتا ہوں. جب میری والدہ کا حق میرے ماموں نے نہیں دیا تو میں جب حق لینے کے لیے بالکل اللہ رسول کی بات کر رہا ہوں, لیکن ابھی میں بھی اپنی بہنوں کا حق کھا کے بیٹھا ہوں, اس کے اوپر سیکنڈ تھاٹ بھی نہیں معلوم. اگر میں اس سائڈ میں جس سائڈ ظلم ہو رہا ہے تو میں لینے کے لیے ریڈی ہوں. کوئی پوچھے آپ نے کیا کیا, ہمارا چھوڑو نا, پہلے اس کا حساب کرو نا. سمجھ رہے, یہ حالت ہے یاد. اور اتنے پیچیدہ مسائل ہو گئے وراثت کے ہمارے پاس کہ جو علماء نے جو فتاوے دی ہے جس میں ایک ساتھ کئی لوگ مر جاتے ہیں, تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے, معلوم کرنا پڑتا ہے کون کب مرا پہلے. کیونکہ جیسا مثال کے طور پر اللہ نہ کرے ایک ایکسیڈنٹ ہوا کار کا, باپ بھی تھا, بیٹا بھی تھا, اور بھی لوگ تھے بیٹھے تھے, اور ایک ساتھ سب کا انتقال ہو گیا. تو اس میں آئیڈینٹیفائی کرنا پڑتا ہے ان میں سے پہلے کون مرا ہوگا, چونکہ
فار ایگزامپل سامنے کوئی تھا, اس کی ڈیتھ پہلی ہوئی ہوں گی, تو اس کے مرتے اگر پیچھے اس کا وارث ہے تو اس کو ملنے والا ہے, حالانکہ وہ بھی مر گیا اس کے ایکسیڈنٹ میں, لیکن اس کو آئیں گا پھر اس کو آئیں گا, تو اس کو معلوم کرنا پڑتا ہے. تو وہ مسائل ہم کو ہندوستان میں لگانا پڑتے ہیں, کیونکہ نسل در نسل کی پردادا کا بھی حساب نہیں ہوا, تو اس میں وہی اصول لگانا پڑتا ہے. وہ جو ایک ساتھ لوگ مرتے ہیں نا, تو ایک کتنے لوگ, ارے 5 نسلیں ہو گئی, اب حساب کرنا ہے ہم کو, وراثت تقسیم کرنا, 5 نسلیں ہو تو کتنا حساب کریں گے, تو اس کو پھر وہ اصول سے کرنا پڑتا, کون پہلے مرا, پیچیدہ ہو جاتے ہیں مسائل. تو ہم دوسروں کا مال ہڑپ کر لے رہے ہیں, غضب کر لے رہے ہیں, یاد رکھیں. اور یہ مال کا بہت بڑا فتنہ ہے, جس میں یاد رکھے سب سے ایک مثال تو دے دیا میں نے, جس میں دیندار بھی نہیں بچے, بے دین بھی نہیں بچے. بے دین لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں دینا چاہیے بہنوں کا, دینداروں کا بھی یہ حال ہے. دوسرا یاد رکھیے جو بڑا فتنہ ہے, یاد رکھیے جو مال دوسروں غضب کرنا, وہ ہے زمینوں کا ہڑپنا. ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جو چتر چالاک, دھارکاری, تیسمار خان اور پتہ نہیں کیا کیا بن گئے. 5 سال میں یہاں پہنچ گئے. 5 سال میں یہاں کیسے پہنچ گئے آپ؟ 5 سال میں کیا کر رہا ہوں, خالی جگہ ڈھونڈ رہا ہوں, اس محلے میں کون سی ہے, بس خالی جگہ ملی کہ پیپرہ تیار کرنا چالو, پیپرہ تیار ہوئے کہ اس کا سیل چالو, اور ایک بار بک گئی کہ بس ختم. اگر آ بھی گیا تو وہ پھر اس کو جگہ بیچنے نہیں دیں گے, اس کی بولیں اتنے دن سے کہاں تھا تو, ہاں ابھی نہیں ہو سکتا, تو اب کتنے میں جگہ بک رہی, 100 روپے میں بک رہی تھی جگہ, 30 روپیز میرے ہوں گے اس میں, پھر کیوں دے وہ تم کو, صرف وہ نہیں تھا بول کر. لیکن شریعت کیا بولتی ہے, ایسا کسی خالی زمین تو لے لو. یہ ہے نا, کرائے سے گھر میں گئے, خالی نہیں ہوا آج تک, نماز روزے علامہ فہامہ بنے میں گھوم رہے, لیکن لوگوں کی زمین ہڑپے ہوئے آپ. نہیں, قانون ہے. میں بول رہا ہوں, اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ہے کہ کسی کی ملکیت چینج رہتی خالی آپ کے اس کے پاس رہنے سے, نہیں, واپس دو اس کو جگہ. 1000 سال بھی ہو گئے تو آپ کو واپس دینا پڑے گا, چونکہ وہ اس کی جگہ ہے. اور زمین کا معاملہ پیچیدہ کیوں ہے معلوم آپ کو, اس کی سزائیں بہت سخت ہے, سزائیں بہت سخت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو شخص کسی کی بالش میں زمین میں ہتھیا لے, بالش بھر, بالش کو سمجھتے ہیں, ایک 8-9 انچ 10 انچ کا بالش ہوتا ہے, تو اللہ رب العزت روز قیامت 7 زمینوں کے برابر توق اسی گلے میں ڈالیں گے. 7 heavens, 7 زمینوں کے برابر توق ڈالیں گا گلے میں. 10 کلو کا کچھ ڈال کے گھومیے تو پتہ چلتا اس کا وزن کیا ہوتا ہے. 7 زمین, مطلب زمین کا ویٹ کتنا ہوتا ہے, ذرا نکالی تو صحیح, اتنا وزن اس کے گلے میں ڈالیں گا. یا ایک روایت میں اس کو 7 زمینوں کے وزن کے نیچے دبائیں گے اللہ تعالیٰ, اس نے جو زمین ماری تھی اس کی. تو اب ہمارے پاس تو دھارکاری آدمی ہے نا, میں دادا نے کھیت لیے تھے کتنا, 1 ایکڑ, اب 2 ایکڑ ہے ماشاء اللہ. اچھا, بازو کا کھیت بھی نئے کھیت نہیں لیے جی, دادا کی ٹیکنیک تھی, وہ بہت آگے کے آدمی تھے. وہ بندارے کو ادھر کر دیے, جھاڑ کو ادھر لگا دیے, فلاں یہ کر دیے, ادھر لا کے کچھ گاڑ دیے, ادھر لا کے فلاں کر دیے, ادھر لا کے ایک مزار بنا دیے, ادھر لا کے فلاں کر لیے. الحمدللہ 2 ایکڑ, اور کھا بھی رہے اس کو. ایک بالش کا یہ حال ہے تو 1 ایکڑ کا افیکٹ کیا ہوں گا اندازہ لگائیے. ایک بالش مارنے کی زمین کا اثر یہ ہے, 1 ایکڑ کا اثر کیا ہوں گا. اور اس کو آپ دھارکاری اور اچھا سمجھ رہے ہیں, ہاتھ جوڑو اور جو اس کا مالک تھا اس کو واپس دو لے جا کر, اگر دادا کی نجات چاہتے ہو تو. لیکن دادا بھگت رہے نا, مجھے کیا کرنا ہے, آپ بھی بھگتو گے, چونکہ گناہ میں آپ بھی بعد میں ساتھ دے رہے معلوم ہونے کے بعد. جب تک آپ کو پتا نہیں تھا ٹھیک ہے, انسان جب تک بالغ نہیں ہوتا ہے وہ حرام کمائی پہ پلتا ہے اپنے ماں باپ. اگر اس کا باپ حرام کما رہا ہے پوچھ نہیں ہے, ایک بار بالغ ہو جائے پوچھے پھر تو نے کیوں کیا. آپ اگر اس کے ساتھ دیں گا مطلب تو حصے دار ہے اس کمائی کے اندر. بولنا چاہیے اس نے کہ اب میں نہیں کھا سکتا, آپ کا بڑا ہو گیا, میں کماؤں گا, آپ حرام کماتے ہیں. زمین کا مارنا کتنا کم ہونا دے, حرام طریقے سے کمانا. پلاٹنگ ہوئی, آئیڈیا سے بس لے لو, جتنا ہوتا باہر جتنا نکل سکتے نکلو, اندر رہو, جتنا ہے اتنا لو, اس لیے کہ آخرت میں بہت بھاری چیز ہے, بہت بھاری چیز ہے, بہت بھاری چیز ہے. سمجھو اس چیز کو, ٹھیک. ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی کسی پر ظلم کرے تو روز قیامت وہ جہنم میں جائیں گا, جنت اس کے لیے حرام ہو جائیں گی, جہنم اس کے لیے واجب ہو جائیں گی. صحابہ نے کہا ظلم کتنا, بتائیے, وہ مطلب کتنا کرے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جہنم واجب جنت حرام, کتنا ظلم. تو کہا پیلو کی لکڑی کے برابر ہے, مسواک کے برابر. مطلب یا تو مسواک کی قیمت کے برابر ظلم کرے تو, مسواک کیا رہتی, مطلب ایک برش, ٹوتھ برش سمجھ لیجیے, ٹوتھ برش بھی اگر تم نے ناحق کیا تو یہ ہو رہا سزا, پیلو کی لکڑی کے برابر. سمجھے, یہ ظلم میں کاؤنٹ ہوگا, جنت حرام ہو جائیں گی, جہنم واجب ہو جائیں گی. زمینیں مار لے رہے ہیں, گھر دبا لے رہے ہیں, جائیدادیں دبا لے رہے ہیں, دکانوں میں سے نکل نہیں رہے ہیں. نکل جاؤ اللہ کے لیے, آخرت میں نجات پا جائیں گے. قتل کرنا, مال کے لیے قتل کرنا, ڈاکو دیکھی کیا کرے, قتل کر کے پیسہ لوٹ لے رہے ہیں, مختلف قسم سے قتل کر رہے ہیں. یاد رکھو, چوری کرنا یہ بھی حرام طریقہ ہے. اسی طرح جو ہے جھوٹ بول کر مال بیچنا,
چھوٹی قسم کھا کر مال بیچنا، یتیم کا مال کھا لینا، رشوت کے ذریعے مال کھا لینا، اسی طرح جو ہے لوگوں کی عزت اچھال کے اس کے ذریعے کمانا، اسی طرح جو ہے وہ چیزیں جو انسانیت کو نقصان دیتی ہیں ان کو بیچ کر مال کو کمانا، کئی ذرائع لوگوں نے بنا لیا، یاد رکھیے، اور ایسا کمایا مال فتنہ ہے، فتنہ۔ تو اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے، یاد رکھیے۔ آئیے 6 چیزیں کہ مال کہاں کہاں فتنہ ہے وہ دیکھنے کے بعد آخری چند باتیں آپ کو مال کے تعلق سے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی چیز یاد رکھیے، روز قیامت مال کے بارے میں سوال ہونے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم، انسان کے قدم اللہ کے سامنے سے نہیں ہٹیں گے، کب تک؟ جب تک کہ وہ 5 سوالات کے جواب نہ دے دے۔ 5 سوالات کیا کیا ہے؟ زندگی کہاں لگائی، جوانی کہاں لگائی، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، علم کتنا حاصل کیا اور کتنا عمل کیا۔ 5 سوالات پہ زندگی ہے۔ ٹوٹل ہیومن لائف، پوری انسانی زندگی صرف 8 سوالوں پہ ڈیپینڈ ہے، صرف 8 کوشچنس ہیں۔ جو بچے نیٹ کریک کر رہے ہیں، سی ٹی کریک کر رہے ہیں، تو 200 سے کم تو کسی میں بھی نہیں ہے، نیٹ تو 700 سے اوپر جا رہا ہے نا، الگ الگ ایگزامینیشن ہے۔ یہاں کتنے آنسرز کریک کرنا ہے، وہ کوشچنس کریک کرنا ہے 8۔ 3 کون سے ہے؟ خبر میں۔ 5 کون سے ہیں؟ اٹھنے کے بعد۔ بس اتنا ہی ہے، صرف 8 کوشچن یاد رکھیے، اس سے پوری زندگی ڈیپینڈ ہے میری رات۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ خود پوچھنے والا ہے، قدم جم جائیں گے روایت میں، مطلب ہل نہیں سکیں گا، اور جواب دینا ہے۔ زندگی کہاں لگا؟ جوانی۔ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ تو مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، فرشتے اس نام عمل نہیں، اللہ سیدھے پوچھنے والا ہے، آمنے سامنے ہونے والا ہے۔ تو بہت مشکل چیز ہے نا، ٹف کام ہے۔ تو بہرحال اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں ہم رکھیں۔ دوسری چیز یاد رکھیں، دوسروں کے مال یا نافرمان لوگوں کے مال، یا وہ لوگ جو ہم پہ ظلم کرے ان کا مال، یا وہ لوگ جو غلط طریقے سے کما رہے یا غلط لوگ ہیں، ان کے مال کو دیکھ کر اپنے آپ کو غمگین نہ کرے کبھی کہ ان کے پاس اتنا ہے، میرے پاس کیوں نہیں، وہ قوم اتنی آگے جا رہی، ہم کیوں نہیں جا رہے ہیں۔ اس سے غمگین نہیں ہونا کبھی مال کو دیکھا۔ ہوتے بہت سارے لوگ ڈپریشن کے شکار ہو گئے صرف مال کی کمی کی وجہ سے۔ کسی گناہگار کے مال کو دیکھ کر آپ ڈپریس مت ہوئیے۔ میں نے کئی لوگ بولتے سنا، ارے یار وہ تو کافر ہے، پھر بھی اتنا ان کے پاس، ارے یار وہ تو گناہگار ہے ان کا اتنا، ارے یار وہ تو فلاں ہے ان کا اتنا، ہمارے پاس کیوں نہیں ہے۔ تو کسی کے مال کو دیکھ کے آپ پریشان مت ہوئیے، اس کی ضرورت بھی نہیں یاد رکھیں، کیوں تو قرآن میں اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم دیا، کیا بیان کیا؟ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 55 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے، سو تم ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کرنا، اللہ یہی چاہتا ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے دنیا کی زندگی میں انہیں عذاب دے اور کفر کی حالت میں ان کی جانیں نکالے۔ تو تم ان سے پریشان مت ہونا دوسروں کو دیکھ کر، اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اس مال کے ذریعے ان کو عذاب دے۔ حالانکہ مال میں نے کہا نعمت ہے، لیکن انہوں نے چونکہ غلط طریقے سے استعمال کر رہے، ایمان نہیں لا رہے مال کی وجہ سے۔ ایسے ہوا نا، انبیاءوں کے زمانے میں جو بڑے مالدار لوگ تھے اکثر ایمان نہیں لائے، اس مال کے ذریعے ان کو عذاب دے آخرت، اللہ یہی چاہتا ہے۔ تو پریشان مت ہوئیے کہ بھائی مال کیوں نہیں ہمارے پاس، ہم بھی مالدار ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، اسے پریشانی میں۔ تیسری چیز یاد رکھیں، مال کی ہرس دین کی خرابی کی وجہ بنتی ہے، یاد رکھیں۔ مال کمائیے، حلال مال کمائیے، اس کے لیے کوئی ہرس مت کیجیے۔ مال کی ہرس، وہ جو ایک کے پیچھے لگے نا آج کل ہمارا، یہ جو کریں گا میں وہ کروں گا، یہ ہرس، یہ دین کو خرابی کی وجہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، غور سے سنیے، اگر دو بھوکے بھیڑیوں کو بکری کے اگر جھنڈ میں چھوڑ دیا جائے، وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا نقصان، یاد رکھیے، مال کی ہرس انسان کو دین میں پہنچاتی ہے۔ اب یہ مثال کیوں دی گئی، میں بات کو سمجھاتا ہوں۔ شیر جب شکار کرتا ہے، کہیں بھی اٹیک کریں گا، ایک جانور ماریں گا، اس کو کھاتا ہے، پورا نہیں کھائے تو چھوڑ کر جاتا ہے، پھر واپس آتا ہے، پھر اس کو کھاتا ہے، پھر جاتا ہے، پھر بھوک لگی پھر واپس آتا ہے، پھر کھاتا ہے، جب صاف ہوا تو چھوڑ دیتا ہے۔ کھا چکا، بیٹھا ہے، تو ہرن آ کے اس کے پیٹ پہ بیٹھ جائے، وہ اس پہ اٹیک نہیں کرتا، بیٹھا رہتا ہے وہ۔ یہ سین آپ نے دیکھے ہوں گے آج کل شیر کے اطراف میں، وہ بھوکا نہیں، ابھی کھایا ہوا ہے تب اٹیک نہیں کرتا ہوں۔ لیکن بھیڑے کی خصوصیت یا خامی کیا معلوم آپ کو، اس کو کھانا ہے نہیں کھانا ہے، اگر اس کو چھوڑ دیا بکریوں میں، جتنے بکریاں سب کو مار کے چھوڑ دیں گا۔ اس لیے بھیڑیے کی مثال دی جاتی ہے، 2 بھوکے بھیڑیے، مطلب کمپٹیشن چل رہا دونوں میں، ایک بھی نہیں ہے 2 ہے، وہ تو کمپیٹ کر رہے، اس نے جتنوں کو مارا اس نے مارنا ہے۔ 2 بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے جھنڈ میں چھوڑ دیے جائے، اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا مال جو ہے وہ دین کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو مال ایک ٹیسٹ ہے، یاد رکھیے، اور اکثر لوگ اس ٹیسٹ میں فیل ہو جاتے، یہ بات بھی سن لیجیے، چونکہ بہت خطرناک، یاد رکھیں۔ تو مال جب ہے تو کنٹرول بھی بہت زیادہ ضروری، یاد رکھیں۔ اسی طرح محتاج ہے لوگ، بھوکے ہیں لوگ، غریب ہے لوگ، پریشان ہیں لوگ دنیا میں، تو ان کو فائدہ بھی آخرت میں۔ کیسے فائدہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا، محتاج مہاجرین دولت مند مہاجرین کے مقابلے میں 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جن کو دنیا میں مال نہیں دیا،
تو ان کو آخرت میں بینیفٹ دیں گا. اس کا کیا بینیفٹ دیں گا؟ دنیا میں محتاج تھے، تنگ دست تھے، پریشان حال تھے، مال کی کمی تھی، تو اللہ تعالیٰ 500 ایئرز بیفور جنت میں ان کی نعمتوں کو فائدہ اٹھانے دیں گا، کیونکہ دنیا میں بیچارے مال و دولت کی نعمت سے محروم کر دیے گئے تھے. یہ اللہ کا ریوارڈ ہے ان لوگوں کے لیے. اللہ کمپنسیٹ کر رہا ہے اس کو. اور غریبی بہت عجیب چیز ہوتی ہے، یاد رکھیے. غریبی کہاں تک لے جا سکتی؟ خالی ایک مثال دوں گا، پوری واقعہ نہیں رکھتا ہوں، پورا واقعہ. غریبی کفر تک، زنا تک اور کئی گناہ تک لے جاتی. ارتداد ہو رہا ہے، بہت سارے لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں، غریبی اس کی بہت بڑی وجہ ہے. غریبی بہت کچھ کروا دیتی ہے، یاد رکھیے. حتیٰ کہ ایک انسان، وہ واقعہ پورا صحیح مسلم میں روایت ہے، 3 لوگ تھے، بارش ہوئی، جا کے گفا میں گئے، ایک پتھر آگے گر گیا. تینوں نے کہا چلو اپنے اپنے نیکی کا وسیلہ لیں گے آج. تو اس میں ایک آدمی نے کہا اے اللہ، میری ایک جو ہے چچا زاد بہن تھی اور میری اس پہ بری نظر تھی، میں نے اسے زنا کا آفر دیا، اس نے کبھی بھی انکار کیا، لیکن ایک بار غربت آ گئی، قحط پڑ گیا، بھوک مری آ گئی، وہ میرے پاس آئی اور کہا مجھے کچھ اناج دے. میں نے کہا اناج تو تبھی ملیں گا، کھانا جب ملیں گے جب میرے ساتھ منہ کالا کریں گی. وہ مجبور ہو گئی. اس نے کہا ٹھیک ہے کر لے. جب میں اس کے قریب گیا تو اس نے مجھ سے یہ جملہ کہا کہ اللہ کے لیے یہ مت کر. آخر تک وہ ریزسٹ کرتے رہی، لیکن مان بھی گئی، لیکن پھر ریزسٹ کری. تو اے اللہ، میں کر سکتا تھا، چونکہ بالکل اکیلا تھا اس ساتھ، میں نے تیری خاطر پیچھے ہٹ گیا، بس تیری خاطر پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا. تو دیکھیے وہ غربت کی وجہ سے کہاں تک چلے گی بیچاری عورت. تو غریبی بہت کچھ کرتی ہے. ایک انسان دیکھیے غریب ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسپیشل کنسیشن دے رہا ہے، 500 ایئرس کا بیفور جا رہے ہیں. ایک انسان غریب ہے، دنیا میں دیکھیں نا، ایک انسان غریب ہے. آج کل کی مہنگائی اور جو حالات چل رہے ہیں، تو ایک انسان باپ ہے، غریب باپ ہے، تو وہ اس علاقے سے بھی نہیں گزرتا بچے کو لے کے جہاں مٹھائیوں کی دکان ہے، کپڑوں کی دکان ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے بچہ مانگے گا. اب مانگیں گا تو میں کہاں سے لا کے دوں گا؟ تو وہ دوسرے بائی پاسز لے رہا ہے، ادھر سے جا رہا ہے ادھر سے. تو غریبی نے کچھ نہ کچھ تو اس کو مجبور کیا، لائف سٹائل کلٹیل کیا. مطلب سمجھے نا، پھٹے ہوئے کپڑوں کو سی کر اس نے پہنا، کئی مصیبت سے گزر رہے ہیں. لیکن میری بات جو لوگ سن رہے ہیں اس میں سے کوئی لوگ غریب نہیں ہے. الحمدللہ آپ لوگ جو سن رہے ہیں، ہاں آپ دوسروں سے کمپیئر کریں گے تو غریب ہے. پھر میرا پڑوسی تو 10 کروڑ کا مالک ہے، میں تو 1 کروڑ کا مالک ہوں، میں غریب ہوں، 10 ٹائمز غریب ہوں اس سے. تو یہ تو سیلف لیوی غریبیاں ہیں. یہ چھوڑو پھینکو. یہ اچھی صحت دی اللہ نے، اچھا جسم دیا، امن والا علاقہ دیا، گھر میں کھانے کو ہے، آپ مالدار ہے، ختم. جب میں آج کے زمانے میں کہتا ہوں جو آدمی اپنے پاس یہ حیثیت آج رکھتا ہے کہ جو کھانا کھانا چاہتا ہے اس کا اتنا پیسہ ہے، وہ مالدار ہے. آج میرا دل بولتا ہے یہ کھا لوں، چل لے لیتا جا کے، ٹھیک ہے ہفتے میں ایک ہی بار لے سکتا، لیکن لے سکتا ہوں، مہینے میں ایک بار جا سکتا ہوں، جاؤ تو آپ مالدار ہے. پھر ابھی غریب نہیں. آپ غریبی کیا ہوتی؟ صحابہ کے دور میں چلے جائیے. غریبی وہ ہوتی، غریبی کیا دیکھنا تو افریقہ چلے جائیے کہ لوگوں کو کھا گئے بھوک مری کی وجہ سے، وہ ہے غریبی. غریبی کیا دیکھنا؟ ایسے علاقوں میں جائیے کہ آپ ایک کپڑا دیں گے، ساڑی وغیرہ کامن یہاں پہنی جاتی ہے، تو آپ دیکھیں گے 2 عورتیں اس کو پہن رہی کاٹ کے، بغیر میریوں کے. میریوں سے کیا ہوتا ہے؟ چلنے میں آسانی ہوتی نا، تو اس کو بڑی ساڑی لگتی، تو خالی سا گول لپٹتے جیسا لنگی جیسا لپٹ لیتے. وہ غریبی نیکسٹ لیول کی. تو بہر الحمدللہ اللہ نے بہت کچھ دیا آپ تمام لوگوں کو، لیکن جس نے واقعی میں غربت سے گزارا ہے 500 سال پہلے جنت میں جلدی جائیں گا. اسی طرح جو ہے جنت میں زیادہ تر محتاج لوگ ہوں گے جو دنیا میں غریب تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا سنیے، آپ نے حدیث میں فرمایا اور کہا، صحیح بخاری کی روایت ہے، میں نے جنت میں جھانکا، یہ اللہ کے رسول کو جنت کی سیر کرائے گی، میں نے جنت میں جھانکا تو دیکھا وہاں ان لوگوں کی کثرت ہے جو دنیا میں محتاج تھے. تو جنت کے زیادہ آکیپینٹ کون ہیں؟ جو دنیا میں غربت سے گئے ہیں، کیونکہ اکثر لوگوں کو مال نے فتنے میں ڈال دیا. نعمت تو ہے لیکن استعمال صحیح ہو تو. اللہ کے رسول فرمایا میں نے زیادہ غریبوں کو جنت میں دیکھا ہے. اسی طرح یاد رکھیے انسان کا اصل مال کیا ہے، اصل سرمایہ کیا ہے، چلیے وہ بھی دیکھ لیتے. اصل مال کیا ہے آپ کا اور میرا؟ اصل مال، جیسا کہ ہم مال کو بچا رہے ہیں، مال کو دھوکہ دے کے حاصل کر رہے ہیں، حرام کی تمیز سب کچھ کر رہے ہیں، تب ریئل میرا پوزیشن، میرا جس کو بولے کہ میرا یہ ہے، جس کو بول سکتا نا میرا ہے، وہ کیا ہے؟ سنیے اللہ کے رسول نے فرمایا، اور اس حدیث میں ایک جس کو کہیں گے ایک جملے میں آپ نے وہ کر دیا کہ تیرا مال بس یہ ہے. صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا ابن آدم کہتا ہے میرا مال اور میرا مال. ابن آدم کہتا ہے میرا مال اور میرا مال. چلیے آپ کا مال کیا؟ آپ سے فرما رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں جو تو نے کھایا اور جو ضائع کیا وہ تیرا مال، مطلب تیرے اکاؤنٹ میں آیا ہو. جو پہنا اور جو پھاڑ دیا وہ تیرے اکاؤنٹ میں آیا، اور جو صدقہ کیا وہ تیرا ہوا، باقی سب وارث ہو گئے. میرا اصل مال کیا ہے معلوم؟ جو کھایا وہ میرے اکاؤنٹ میں آیا، جو پہنا یہ میرے اکاؤنٹ میں آیا، جو میں نے اللہ کے نام میں صدقہ کیا، یہ تینوں مال میرے ہے، باقی سب وارثوں کا ہے. اب آپ اپنا مال ہے یا وارثوں کے مال کو سنبھال رہے ہو؟ دیکھیے آپ کا مال ہے تو اللہ کھائیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے، پہنیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے، صدقہ کیجیے، یہ آپ کا مال ہے.
آپ اپنی زندگی میں جو مال خرچ نہیں کر اللہ کی راہ میں، کیا امید کرتے وارث خرچ کریں گے آپ کے؟ آپ خود حیات تھے، آپ بولے نہیں دیکھیں گے، نہیں دیکھیں گے، نہیں دیکھیں گے، وارث تھوڑی کریں گے۔ تو ریئل یہ ہے، تو یہ ریئل مال آپ کا یہ ہے۔ تو اگر کوئی کہہ رہا ہے میرا بینک بیلنس اتنے کروڑ کا ہے، تو یہ ریئل بینک بیلنس نہیں ہے۔ بینک بیلنس وہ جو صدقہ کر دیا آپ نے۔ ایک صحابی نے جانور ذبح کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا ان کو دو، ان کو دو، ان کو دو، ان کو دو۔ اب سب دینے کے بعد تھوڑا سا حصہ بچا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماں عائشہ سے کہا کہ اب کچھ ہے لاؤ میرے لیے، تو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پورا دے دیا، کچھ بچا ہی نہیں۔ تو کہا جو دے دیا وہی بچا ہے۔ کیا کہا، بہت تھوڑا حصہ بچ گیا تھا، تو پورا جانور آپ نے ذبح کیا اور سب کو صدقہ کر دیا۔ جب خود کے کھانے کی باری کہا مجھے لاؤ، تو کہا اتنا، تو کہا میں عائشہ نے کہا آپ نے تو سب دے دیا، اتنا ہی بچا، تو کہا نہیں، جو دیا اصل وہی جمع ہوا، ریئل وہ تھا، تو جو صدقہ ہوا تھا وہ جمع ہو گیا، وہ اکاؤنٹس میں آ گیا، وہ صدقہ ہو گیا، وہ آخرت کے جمع۔ تو ریئل مال آپ کا اور میرا کیا ہے؟ اب جان لیا آپ نے، جو کھایا اور جو میں نے ضائع کیا وہ میرے اکاؤنٹ میں شامل ہو گیا، جو پہنا اور جو پھاڑ دیا میرے اکاؤنٹ میں آ گیا، جو صدقہ کیا آ گیا، باقی سب وارثوں کا یہ بات یاد رکھ لیجیے، اور آپ کے مرتے سب چیز ہو جاتا۔ مرتے ہی نہیں، آپ تھوڑے بوڑھے بھی ہو گئے تو بچے بولتے یہ کہیں خرچ کر رہے ہو آپ، کہیں کو یہ کرتے آپ، کہیں کو فلاں کرتے، چونکہ ان کو معلوم جتنا یہ خرچ کریں گے اتنا وراثت جاری ادھر سے نکل کے اپنے کو آنا چاہیے نا، تو یہ حالت ہو جاتی ہے۔ پھر بہرحال جب طاقت میں ہے، توانائی میں ہے، جوان ہے، ہوش میں ہے، حواس میں ہے، جب تک لوگ آپ سے دبے ہوئے خاندان کے، اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے۔ میں نہیں کہہ رہا ان کو بھوکا مار دیجیے، لیکن ان کا بھی کیجیے، لیکن ہم بس اپنے اوپر ہی خرچ کرتے ہیں ہم لوگ سب چیزیں، ان کا حق ہی نہیں بنا۔ اس کو بھی یاد رکھیے۔ آخری بات یاد رکھیے جس سے میں نے لیکچر شروع کیا تھا، اس سے خاتمہ کر رہا ہوں، مالدار کو خرچ کیے بغیر نجات نہیں ہے۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا رکھا بلا شبہ قیامت کے دن بہت مال و دولت رکھنے والے ہی زیادہ نادر ہوں گے۔ روز قیامت بہت مال و دولت رکھنے والے نادر ہوں گے، مطلب مال و دولت والے جو دنیا میں تھے جنت میں کم ہوں گے۔ نادر مطلب کم ہونا۔ جنت میں آپ نے جھانکا، غریبوں کو پایا، محتاجوں کو پایا۔ بہت کم مال و دولت والے نادر ہوں گے، اس لیے کہ مال فتنے میں ڈال دیتا ہے۔ تو آپ فرما رہے دولت رکھنے والے زیادہ نادر ہوں گے، مگر جس سے اللہ نے دولت دی، اب کون بچ سکتا ہے اسے؟ جس سے اللہ نے دولت دی، اس نے اپنے دائیں سے اور بائیں سے اور پیچھے سے اور ہر طرف سے دولت کو جو اللہ کے راہ میں لٹا دیا، تو فرمایا آپ لٹا دیا اور اس مال سے بھلائی کما لی، بس وہ بچ جائیں گا۔ اس لیے میں نے کہا مال و دولت اگر کسی کے پاس ہے، خرچ کیے بغیر نجات نہیں ہے، تو خوب خرچ کیجئے۔ یہ اصل آپ کا سرمایہ بھی ہے، یہ آپ کا ایسٹ بھی ہے، یہ آپ کے ریل دولت بھی ہے، یہی فائدے مند ہے، ورنہ پھر ہمارا مال ہمارے لیے فتنہ بن جاتا ہے، یاد رکھیے۔ لہٰذا یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ مال فتنہ کب بنے گا؟ جو کہ نوجوان سن رہے، آگے بھی سنیں گے، جب نوجوان مال کمائیں گے، ہے نا؟ کیونکہ آج کل نوجوان جس روش پہ چل رہے ہیں تو ان کو صبح اٹھانا پڑا کہ اٹھو بچوں ظہر ہو گئی۔ کماؤں گے تو مال کا فتنہ، مال کی بات ہوں گی، خرچ کی بات ہوں گی، ساری چیزیں ہوں گی۔ تو یہاں کیا ہو رہا ہے کہ میرے لیکچر کو سن کے جو عیدی ہے وہی بول رہا اچھا ہی ہوا اپن کمانے کے چکر میں جا رہے نہیں، فیض بھائی نے بول دیے مال فتنہ ہے۔ امی سن لو، 500 سال پہلے جنت میں جانا ہے تو میرے کو ایسے ہی رہنے دو، میں ایسا رہوں گا تو کامیاب انسان بنوں گا، ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں، جلدی جائیں گے۔ نہیں، اللہ نے صلاحیت دی تھی، تو نے کمایا نہیں، صلاحیت دی تھی کما کے اللہ میں خرچ نہیں کیا، اس کا بھی زوال ہے، اس کا بھی زوال ہے، معلوم آپ کو؟ جو کما سکتا ہے وہ نہ کمائے تو یہ ظاہر سی بات ہے ایک نیکی اور ثواب کا کام اس نے ضائع کیا ہے نا۔ تو بہرحال اس لیے کہہ رہا ہوں، لہٰذا مال فتنہ ہے، لیکن اللہ ان کو بچا لیتا ہے جو اس کی راہ میں اس کو خرچ کرتے ہیں، اور جو خرچ نہیں کر کے باقی میں نے جو پوائنٹس رکھے وہ کرتے ہیں تو مال پھر ان کے لیے فتنہ بن جاتا ہے۔ تو مال نعمت ہے، اس کا اگر صحیح استعمال ہو تو مال زحمت ہے، اگر اس کا غلط استعمال ہو تو بس یہ کہہ سکتا ہوں مال وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے انسان بہت جلدی جنت میں بھی جا سکتا ہے، مال وہ ذریعہ جس کے ذریعے انسان بہت زیادہ گہرائی میں جہنم میں بھی جا سکتا ہے۔ صحیح استعمال کیا جنت کی مقامات پا لیا، غلط استعمال کیا جہنم کی گہرائی کو حاصل کیا۔ تو لہٰذا مال کمائیں، حلال کمائیں، صحیح طریقے سے کمائیں، صحیح طریقے پہ خرچ کرے، زندگی میں خرچ کرے، اپنے اوپر جن کا اللہ نے حق باندھا ان پہ خرچ کرے، زکوٰۃ کو ادا کرے اور صدقات اور خیرات کرے، تاکہ جب آنکھ بند ہو تو آخرت میں یاد رکھے اس کا فائدہ ہم اٹھا سکے۔ اسی پہ اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے آخر میں دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مال کے ہر قسم کی فتنے سے امت مسلمہ کی جو حفاظت کرے، اور ہم تمام کو جو نعمت تو نے دی ہے ان نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دنیا کی ایک بہترین زندگی عطا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور آخرت کے اندر ہمیں ان تمام چیزوں کو نجات کا ذریعہ بنا۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔
جزاک اللہ خیر. یہ تھے جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب, جنہوں نے کافی بہترین انداز میں مال کا فتنہ اس عنوان کی آپ لوگوں کے سامنے وضاحت کی. اسی طرح ہم سوال جواب کے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں. سوال جواب کے مرحلے کے لیے جینٹس میں مرد حضرات کے لیے میرے دائیں جانب ایک مائک لگایا گیا ہے. جن کسی کو بھی سوالات پوچھنا ہو تو وہ یہاں پر قطار لگا سکتے ہیں. کوشش کریں مرد حضرات میں سے بھی خواتین میں سے بھی کہ جو کوئی سوال پوچھ رہے ہوں سوال عنوان پر ہوں. اسی طرح سے جو کوئی بھی سائل ہو, سوال کرنے والا ہو, وہ سب سے پہلے اپنا نام اور پیشہ ضرور بتائیں. اسی طرح سے خواتین مائک پر بھی سوال کر سکتے ہیں اور مائک کے علاوہ وہ چیز کے ذریعے سے بھی سوالات پوچھ سکتے ہیں. اور جو کوئی بھی لوگ آن لائن اس کانفرنس کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی کمنٹس کے ذریعے آن لائن اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں. ہماری کوشش رہیں گی کہ ان سوالات کو بھی ہم یہاں پر شامل کرنے کی کوشش کریں. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد. میرا نام دانش خان ہے. میں آئل مارکیٹنگ کمپنی میں جاب کرتا ہوں. میرے دو سوالات تھے. پہلا سوال یہ ہے کہ ایک سوچ ہے, اس سوچ کے اوپر آپ کا کمنٹ چاہیے تھا کہ ایک غریب باپ ہے جو کہ غربت میں اپنی جوانی نکالے, اور جب اس کا اولاد ہو, بیٹے ہو خاص طور سے, تو وہ یہ چاہے کہ میں انتھک محنت کر کے کسی بھی ذریعے سے حرام حلال کی تمیز نہ کرتے ہوئے بچوں کی لائف میرے جیسی نہ ہو, ایسے پیسہ کماؤں. اور ایک دوسری سوچ یہ ہے کہ یہ باپ ہے, یہ غریبی میں اس نے جوانی میں مطلب جوانی تک آیا, اور اب یہ چاہ رہا ہے کہ بچے میرے لیے کیسے بھی کر کے پیسے کمائیں. مطلب ایک پوائنٹ آف ویو بیٹے کی طرف سے, بیٹوں کی طرف سے حرام کی تمیز نہ کر رہا ہے باپ, اور ایک اس کے طرف سے کہ وہ کمانے میں اس میں کچھ یہ کر رہا ہے. تو آپ اس پہ تھوڑا سا کمنٹ کیجیے. بھائی نے سوال کیا کہ ایک گھر میں والد ہیں اور والد بچے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ والد کیسے بھی کمائے بس, لیکن کمائے خوب لے کر آئے. پھر جب والد کی عمر ہو جاتی ہے, بچے بڑے ہو جاتے ہیں, تو والد یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بچہ بھی جو ہے کمائے, چاہے جس طرح سے بھی کمائے, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن کمانا چاہیے. تاکہ والد اچھی زندگی چاہ رہے بچوں کی ہو, بچے چاہ رہے تھے ان کی زندگی اچھی ہو جب وہ چھوٹے تھے. تو اس پہ میرا کمنٹ کیا ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک انسان جب کوئی مثال کی طرف والد ہے اور وہ حرام کما رہے ہیں, اور وہ جو بچے ہیں جو غیر بالغ ہے اس پہ ڈیپینڈ ہیں, جو اس کے نہ اس مال میں شامل ہے, نہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایسا مال کمائے, لیکن وہ کما رہا ہے. تو اس معاملے میں جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا بچہ, تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھ نہیں کرے گا اس کی کہ اس کی والد نے کیسے کھلایا, چونکہ وہ مجبور رہتا ہے اس وقت میں. تو یہ ہوگا. لیکن بچے بڑے ہو گئے, بچے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ باپ بھی کیسے بھی بس کما کے لائے, بس کما کے لائے. اصل چیز یہ ہے, تو یاد رکھیے ایسی حالت میں باپ اور بچے ایک ہی مقام پر آ گئے, گناہ کی دونوں برابر ہیں. کیونکہ بچے چاہ رہے باپ بھی حرام کمائے, بعد میں باپ بھی چاہ رہے بچے بھی حرام کمائے. ریزن مین کہ یہ چاہتے تھے اپنی زندگی جو وہ چاہتے ہیں ان کی زندگی اچھی ہو. تو بہرحال یہ دونوں معاملے میں وہ دونوں گناہ گار, یاد رکھیے, اور برابر ہیں. چاہے وہ کماتے نہیں تھے بچے, لیکن باپ کو کہہ رہے کماؤ, رشوت لے کے آؤ, فلاں کرو. اور میں نے کئی لوگوں کو دیکھا, عورتوں کو بھی دیکھا, شوہر کو بولتے رہے ان کے شوہر بھی تو اتنا کما رہے نا, وہ کیسا 2 نمبر, وہ کیا ٹیبل کے نیچے ٹیبل کے اوپر چلتا, اور فلاں چیز یہ کر رہے تو آپ کیوں نہیں کر رہے, اس سے زندگی اچھی ہو جائیں گی. تو یہ دونوں گناہ میں برابر ہے. حالانکہ بچوں نے کمائے نہیں ابھی, لیکن صرف بالغ ہو گئے اور چاہتے باپ بھی حرام کمائے, اس وجہ سے یاد رکھے گناہ میں یہ برابر ہو گئے. میں نصیحت کروں گا ایسے تمام لوگوں کو, حرام کمانے کے بارے میں بالکل سوچنا نہیں چاہیے. کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حرام لقمے سے جس جسم کی پرورش ہوتی ہے, جہنم کی آگ ہی اس کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے. سیکنڈ کو اس کے لیے ٹھکانہ نہیں آگے, مطلب جہنم کا آگ اس گوشت کے لیے ٹھکانہ ہے جس کی پرورش حرام پہ ہوتی ہے. تو لہٰذا میں گزارش کروں گا, نہ بچے والدین کو ایسا کہیں, نہ والد بچوں کو ایسا کرے. اگر کیا ہے تو توبہ کرے, اپنے رب سے معافی مانگے اور معاملے کو رفع دفع کرے, لیکن ایسی زندگیاں نہ جئیں. لیکن کامنلی آج کل سوسائٹی میں جو حالات چل رہے ہیں, دیکھا جا رہا ہے کہ سوسائٹی مینٹین کرنے, حالات مینٹین کرنے, یہ تھاٹ پروسیس سب میں ہے, کامن ہے, کہ چلتا رہتا ہے, ہوتا ہے, کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ہماری ان تمام چیزوں سے حفاظت کرے. دوسرا سوال یہ ہے کہ الیکٹریسٹی بل جو عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اس میں کچھ سیٹنگ کرتے, کچھ چیزیں کر کے اس کو کم کرواتے. تو جو انار والی مثال آپ دیے تھے, ٹوکری میں سے اٹھا کے رابن ہوڈ والی, تو چور کے گھر میں چوری کرنا, یہ بولتے ہیں کہ بھائی ایم ایس سی بی والے بھی تو ٹیکسز لگا کے گورنمنٹ بھی تو ہمارا پیسہ کھا رہی ہے, تو ہم ان کے چور کے گھر میں چوری کرنا اسلام میں کیسا ہے؟ تو بہرحال بھائی نے ایک سوال کیا,
سمجھتا ہوں آن لائن میں نے اس کے جوابات آلریڈی دیے ہیں, آپ چاہے تو دیکھ لیں. الیکٹریسٹی بل, نل کا جو چوری کرتے ہیں, پانی کا جو معاملہ ہے, اس پہ میں نے آلریڈی آن لائن آپ جوابات دیکھ سکتے ہیں. مختصر آپ نے چونکہ سوال کیا حرام حلال سے اس کا تعلق ہے تو کر دیتا ہوں. کوئی چیز جو سروس کے عوض ملتی ہے آپ کو, مطلب جیسے مثال کے طور پر آپ نے موبائل کمپنی سے موبائل سروس استعمال کی تو اس کے بدلے اگینسٹ آپ کو چارج دینا پڑتا ہے. تو کوئی چیز کسی سروسز کے اگینسٹ کوئی چارج اگر لگایا جاتا ہے تو وہ چارج دینا آپ کو پڑے گا. جیسا آپ نے کسی آدمی سے اپنی گاڑی کی سروسنگ کرائی تو وہ آپ کو چارج لگائیں گا, آپ کو وہ چارج اس کو دینا پڑے گا. آپ یہ نہیں بول سکتے کہ وہ جو سروسنگ والا ہے نا اس نے خود اپنے باپ کی دولت زمین کھایا ہوا ہے, فلاں لوٹا ہوا ہے, تو میں سروس تو کراؤں گا لیکن اس کو چارج نہیں دوں گا. اس میں کوئی لاجک نہیں بنتا. اور یہاں آپ کیا لے رہے ہیں, الیکٹریسٹی لے رہے ہیں. الیکٹریسٹی جب لیں گے آپ تو ظاہر سی بات ہے اس کو آپ کو بل پے کرنا ہے, جتنی آپ استعمال کریں گے اتنی پے کرنا ہے. الیکٹریسٹی یاد رکھیے یہ زندگی جینے کے واجبات میں سے نہیں ہے. کوئی نہیں بول سکتا الیکٹریسٹی تو انسانیت جی نہیں سکتی. ٹھیک ہے, ضرورت بن گئی ہے, اس سے فائدے بہت ہے, جب فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس کا بل پے کرنا پڑے گا. پھر ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اکثر میں نے دیکھا, بری بات ہے لیکن اب کیا بولیں اور کتنے کیا کیا چیزوں میں بولیں, کہ لوگ میٹر لیتے ہیں اور میٹر کے اندر سیٹنگ کرتے ہیں. ہاں بس وہ خراب جو بھی بہرحال طریقہ رہتا ہے اس کو سیٹنگ کرتے ہیں, پھر اس سے ان کا بل کم آتا ہے استعمال زیادہ ہونے کے باوجود بھی. یاد رکھیے ایسا استعمال کرنا آپ کے لیے جائز نہیں, حرام ہے. کیونکہ آپ نے الیکٹریسٹی لی, سروس لی, ایک اس میں الیکٹریسٹی آپ کو ایز اے پروڈکٹ ملی, آپ کو اس کا چارج دینا ہے اور آپ وہ نہیں دے رہے. اگر آپ وہ الیکٹریسٹی خود پروڈیوس کریں گے تو کتنی کاسٹلی پڑتی ہے آپ کو بتائیں. آج کل الٹرنیٹ آ گیا تو ٹھیک ہے, آپ کو لگتا ہے کہ جو سسٹم سے الیکٹریسٹی مل رہی ہے وہ صحیح نہیں ہے, بہت بار جاتی ہے فلاں ہے, تو راہ لگا لے اپنا, پھر وہ ایک الگ بات ہے. آج کل تو یہ بہرحال کھو بھی سکتا, آسان ہے آج کل, ٹھیک وہ کر لے, لیکن آپ چوری نہیں کر سکتا ہے. چور کے گھر میں چوری بھی جائز نہیں ہے, ڈاکو گھر میں ڈاکہ ڈالنا جائز نہیں ہے, رابن ہوڈ بڑھ کے دوسروں کی مدد کرنا جائز ہے. رابن ہوڈ کیا کرتا تھا, بتایا جاتا ہے کہ یورلینڈ کے اندر ایک شخص تھا, وہ مالداروں سے مال لوٹتا اور غریبوں میں مال کو بانٹتا. لیکن مالداروں سے لوٹ کے غریبوں میں بانٹنا یہ کوئی طریقہ نہیں یار. مالدار اگر حلال طریقے سے کما رہا اس کا مال لوٹ نہیں سکتے آپ, یہ سب چیزیں نہیں کر سکتے. تو میٹر کی چوری مت کیجیے, الیکٹریسٹی کی کیا کچھ نہیں کرتے اس سے, آپ پانی گرم کرتے غسل کے لیے, ہاں اسی میں اس کی روشنی میں قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے, ہاں اس میں کتنے جائز اور حلال کام اپنے کروا رہے ہیں. اگر آپ کا کوئی دوسرا کام ہے تو آپ اس کے ذریعے ساری چیز, جیسا کہ آپ کا آن لائن کچھ کام ہے اسی کے ذریعے حلال کما رہے ہیں, اور اس میں ایک چیز کو آپ کیا کریں, چوری کر رہے ہیں, درست نہیں. اسی طرح پانی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے, نل وغیرہ آتے ہیں تو آپ لوگ اس میں چوری کر لیتے ہیں. ابھی تو ایک صاحب مجھے ملے تھے, بتانے لگے کہ ایک علاقہ ہے تقریباً 350 گھر ہیں اور جس میں سے 17 آفیشیل نل ہے خالی. 350 گھر کہاں سے پانی لا رہے, بورنگ سے لا رہے, کنویں نہیں, کچھ نہیں آج کل. تو وہ لوگ کیا کر رہے, اس میں چوری کر رہے ہیں. یہ نہیں کر سکتے آپ. ایسا ایک سروس آپ کو دی جا رہی ہے, آپ ٹیکس نہیں ہم کو فلاں سہولت نہیں ملی, ٹھیک ہے نا, آپ جا کے ڈیمانڈ کیجیے سہولت دیجیے, لیکن ایک سہولت کی دوسری سہولت میں آپ پیسہ چرا نہیں سکتے, تو آپ کو وہ دینا چاہیے. اور پانی کا معاملہ تو بہت ہی سینسیٹیو ہے نا, پیے تو جی رہے, غسل ٹوٹ گیا تو اسی سے کر رہے ہیں, وضو کرنا ہے وہی استعمال ہو رہا ہے, میت کو خصوصی دے رہے, نل چرا کے رکھ رہے. اب بیسس دیکھیے اس کا کیا ہو رہا ہے, سوچیے اس پہ تھوڑا. یہ سب نہیں ہونا چاہیے بہرحال, لیکن ہم کیا کیا باتیں لوگوں کو سمجھائیں. آپ بول رہے اتنا ادھر تو وہ علاقے میں چوری چل رہی, کوئی اور جگہ فساد چل رہا تو آپ کا فساد کرنا جائز ہو جاتا, کوئی اور ظلم کر رہا تو آپ کا ظلم کرنا جائز ہوتا ہے. میری چپل مسجد سے چوری ہو تو میں نے آپ کی چرا لی, جائز ہو جاتا. ہم یہ بول رہے نا اس نے کرا تو ہم کیوں نہیں کرنا, وہ آگے بڑھے تھے ہم کیوں نہیں کرنا. بھائی ایسا نہیں ہوتا ہے, لاجیکل ہونا چاہیے ایک انسان نے, تو لہٰذا آپ ایسی چوری نہیں کرنا چاہیے, ورنہ اننیسسری چیزیں ہم حلال کی طرف سے حرام کی طرف خاموخواہ جا رہے ہیں. سروس لی گئی, چارجز دینا چاہیے. اچھا کبھی یہ بھی ہوتا ہے, کسی نے سوال کیا تھا کہ بھائی ہم تو وہ جس کو کہتے ہیں کہ کھیت میں گئے اور مالی نہیں تھا تو کیا ہم چرا سکتے ہیں کیا, اس کا کام تھا نا بیٹھے رہنا, وہ بیٹھا نہیں تھا تو ہم نے چرا لی. پھر تو دیکھیے شریعت میں یہ جائز نہیں ہے. آپ کسی جگہ جا رہے ہیں مالی نہیں بھی ہے تو شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتی کہ آپ کوئی چیز چرائے, وہ چوری ہے اور حرام میں آگے. یاد رکھیے, اس کو سمجھیں. سوال کہ اپنے مال کا کتنا حصہ ہم خود پر خرچ کر سکتے ہیں. تو دیکھیے آپ کے مال کا جو واجبی ہے, جو کتنا کوانٹیٹی وائز, مطلب فیگرز میں نہیں بتا سکتا ہوں کہ کتنا آپ پہ خرچ کریں یا کتنے پرسنٹیج کریں. جو واجبی ہے, جو ضروری ہے وہ خرچ کریں. جیسا مثال میں دے سکتا ہوں, میں انڈیا میں یہاں رہ رہا ہوں اور یہاں ایک واجبی خرچہ ایک انسان کا سمجھ لیجیے 10,000 میں, اس کا اگر خود کا گھر ہے تو ایک انڈیویجول کا 10,000 میں خرچہ ہو جاتا ہے. لیکن یہی چیز اگر وہ دبئی چلا جائے, یو ایس چلا جاتا ہے, میں بھی 20, 30, 40,000 ہو جائیں گا. تو جو واجبی ہوتا ہے اتنا وہ انسان اپنے اوپر خرچ کر سکتا ہے. ہاں اگر ایک انسان اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے, جن کا حق اللہ نے رکھا ہے, والدین, بیوی, بچے, ان کے حق ادا کرتا ہے, اور جن کا اس کے مال میں حق ہے
جو مسافر ہیں, مانگنے والے ہیں, رشتہ دار ہے وغیرہ, وہ سب کرتا ہے. یتیم ہے, سماج کے یاد رکھے, نادر لوگ ہے وہ کرتا ہے. تو باقی چیز اپنے اوپر نفس پہ وہ خرچ کر سکتا ہے, یاد رکھے. ٹھیک ہے, تو اس میں کوئی انشاءاللہ جیسے مسئلہ نہیں, لیکن کتنا کوانٹٹی نہیں بتا سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک ایک شخص آیا اور کہا کہ بس 1 درہم میں کیا کروں. کہا اپنے نفس پہ خرچ کر, اپنے آپ پہ خرچ کر اس کو. ایک اور درہم میں کہا کہاں خرچ کرو, تو کہا اپنے بیوی بچوں پر خرچ کر. پھر کہا 1 اور درہم ہے, تو کہاں خرچ کروں, تو آپ نے سامنے کچھ اور ایسا حق بتا کہ اس پہ خرچ کر. کہا 1 اور درہم میں کیا کروں, تو کہا اب تجھے معلوم ہے کیا کرنا ہے, تو اللہ کے نام میں خرچ کر دے. قرآن نے کہا کہ قرآن میں سوال کیا کہ یہ لوگ پوچھتے کتنا ہم خرچ کریں اللہ کے راہ میں, تو کہا کہ جو حق ہے ان کے حق دینے کے بعد اللہ کے راہ میں خرچ کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کا حق اپنے لیے سب لے لیا, اس کے بعد کا اللہ کے راہ میں خرچ کیجیے, دیجیے. کتنا خود پہ خرچ کرنا ہے بس میں نے کہا جو واجب ہے, میں اس کا کوئی فگر یا پرسنٹیج نہیں دے سکتا ہوں, یہ ڈیپینڈ ہے. بس یہ دیکھیں آپ کہ آپ اللہ کے لیے خرچ کریں اور جہاں خرچ کرنے کو وہ کرتے رہیں, یہ اصل ہے. پھر اس کے علاوہ جو مال ہے اپنی نفس پہ آپ خرچ کر سکتے ہیں, اور نفس پہ خرچ کرنے والے مال کو کم کر کے آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کے نام لگا, میں کہوں گا یہ ریکمینڈ کرتا ہوں. اس سے انشاءاللہ جیسے آپ کو دنیا اور آخرت کے زیادہ سے زیادہ فائدے ملیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم سر. کوشچن یہ تھا کہ اعمال کے اعمال اچھے یا برے کرنے سے مال میں زیادتی یا کمی ہوتی ہے کیا؟ میں نے ایک سوال کیا کہ اعمال کے اچھے یا برے ہونے سے مال میں زیادتی یا کمی ہوتی ہے کیا. تو دیکھیے, اچھے اعمال کرنے سے مال میں برکت آتی, یہ بات ثابت ہے. اس پر میرے کئی لیکچر ہیں, روزی میں برکت مگر کیسے, بہترین دنیا کی زندگی مگر کیسے, یہ 2 لیکچر تو کافی مشہور ہیں, آپ ان کو دیکھیے, اس میں 10 پوائنٹس لے آؤں. نیکی کرنے سے مال و دولت میں برکت ہوتی ہے, اضافہ ہوتا ہے اور فائدہ ہوتا ہے, یہ بالکل بات ثابت ہے. تو لہٰذا آپ یہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. تو جو انسان نیک ہوں گا, دیندار ہوں گا, متقی ہوں گا, پرہیزگار ہوں گا, اس کو اس کا فائدہ ہوگا. لیکن اسی جملے کے ساتھ بول رہا ہوں, اگر کسی انسان کو نیک دیکھنے کے باوجود بھی آپ دیکھیے وہ غریب ہے, تو یہ اس کی آزمائش ہے, عذاب نہیں ہے. وہ ٹیسٹ سے گزر رہا ہے, اس کا بھی اس کو فائدہ ہے. سمجھ رہے بات کو. لیکن چونکہ آپ کا سوال تک کیا نہیں کیا, تقوی کی وجہ سے فلاں فائدہ ہوتا ہے, ایمان کی وجہ سے فلاں فائدہ ہوتا ہے, قرآن کی کئی آیتیں انشاءاللہ عزیز, ہم آخری جو ہمارا لیکچر ہے نیکی کے دنیاوی فائدے, اس میں دیکھیں گے یہ سب چیزیں. ٹھیک ہے, بہرحال ابھی ٹائم نہیں ہے, لیکن مختصر بول رہا ہوں آپ کو. تو بالکل فائدے ہوتے ہیں. تو لہٰذا کوئی دیندار ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے, اللہ رب العزت دنیا میں بھی نیکی کے فائدے دیتا ہے, اور آخرت میں تو بالکل انہی کو فائدہ ملے گا جو نیکی کر کے آئے ہیں. اس بات کو یاد رکھیں, تو بالکل ملتا ہے, یاد رکھیں اس کو فائدہ. تو برے اعمال, اچھا بھائی نے سوال کیا, برے اعمال کی وجہ سے کیا نقصان ہوتا ہے. ہاں, برے اعمال کا ظاہر سی بات ہے اس کی نحوست آتی, اس کی برائی آتی, اور یقیناً اس سے انسان غریب ہو سکتا, یا اس سے اگر مالدار ہے بھی, جو ہم نے آیت دیکھی تھی قرآن کی. اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ ان کو اس کے ذریعے عذاب دے, کہ دنیا کے اندر خوب مال و دولت دے, عیش و عشرت دے, جس کی وجہ سے ایمان کی طرف نہیں بڑھیں گے اور کفر کی حالت میں مریں گے, اور اللہ چاہتا ہے ان کے ساتھ یہ کرے تاکہ ان کی پکڑ کرے. یقیناً گناہ کرنے سے, گناہ کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ انسان کو اللہ چہرے کا نور چھین لیتا ہے, علم کی فراست چھین لیتا ہے, زندگی کی برکت چھین لیتا ہے, عمر کے فائدے چھین لیتا ہے, اولاد بگاڑ دیتا ہے, صحت برباد کر دیتا ہے, تاکہ کئی اس کے نقصانات یاد رکھیں. اور ایک بہت مشہور قول عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا, پورا قول تو یاد نہیں, اس قول کو آپ ضرور پڑھیں. 10 فائدے جو ہوتے ہیں, ہم دیکھیں گے اس کو انشاءاللہ کبھی, 10 فائدے جو ہوتے ہیں نیکی کرنے سے, 10 نقصانات کو گنواتے ہیں برائی کرنے کے. کسی نے ایک سوال کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ غریب رہنے کی دعا کی, اور ہمارا مال اور رزق کی دعا کرنا کیا صحیح ہے؟ تو دیکھیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبی کی دعا نہیں کی, مسکینی کو آپ نے پسند کیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بائی چوائس تھا, لیکن امت کو آپ نے نہیں کہا کہ اس کو چوائس کو آپ آپٹ کرو, یہ بائی چوائس تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر دیا گیا تھا اللہ کی طرف سے, آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ کیا ویسے نبی بننا چاہیں گے جیسے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام تھے, بادشاہ نبی, یا ویسے نبی بننا چاہیں گے جو اللہ کا عاجز بندہ؟ آپ کو آپشن دیا گیا تھا, مالدار نبی یا آپ عام. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اللہ کا عاجز بندہ جو ہے بن کر رہنا پسند کرتا ہوں, یاد رکھیں. ٹھیک ہے, تو لہٰذا آپ سے کچھ آپشن تھا, اور آپ نے اب کیا بائی چوائس کہ میں مسکینوں کو اختیار کروں گا. بلکہ آپ کی کچھ دعائیں بھی ثابت ہیں کہ اللہ مجھے مسکین رکھ, مسکینوں میرا شمار کر, روز خان مسکینوں مجھے اٹھا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا آپ کا بائی چوائس تھا. تو اب سوال یہ تھا کہ اللہ کے رسول نے تو مسکینی کی بات کی, اور ہم جو رزق کی دعا کر رہے ہیں, کیسے ہی آپ بالکل رزق کی دعا کر سکتے ہیں, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ایسے مال کی آپ دعا کیجئے جو مال آپ کو دنیا کا خیر اور آخرت کا خیر لائے, تو کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے, تو یہ ضروری نہیں کہ کوئی یہ کہے کہ میں دعا کر رہا مال کی تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے خلاف دعا کر رہا, ایسا کچھ بھی نہیں آتا. ٹھیک ہے, تو آپ بالکل دعا کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. اللہ کے رسول کا یہ عمل بائی چوائس تھا, آپ نے خود سے یہ پسند کیا ایسا کرنا. بیماری اور برے وقت کے لیے مال جمع کرنا اسلام میں جائز ہے کیا؟
کسی نے ایک سوال کیا بیماری کے وقت جو ہے یا بیماری یا کوئی سمجھ لیجیے کہ ایسا حالات سچویشن لائف میں آ سکتی ہے, اس کے لیے مال جمع کرنا کیسا ہے؟ تو دیکھیے کفایت شاری کر کے کچھ مال حالات کے لیے جمع کرنا جائز ہے, لیکن وہ جمع کرنے کا معنی یہ نہ ہو کہ وہ توکل کی نفی ہو جائے, اللہ پہ بھروسے کے اگینسٹ ہو جائے. جیسے کہ اب مال ہے, بیماری آ بھی گئی تو چلتا, اب مال جمع کر لی مطلب اللہ پہ توکل کی اب ضرورت نہیں, اب تو بیماری آ گئی تو اسی کے لیے تو جمع کریں, تو یہ معنی نہیں ہے اس کا. تو مال کو آڑے وقت جس کو ہم زبان میں بولتے ہو جمع کر کے رکھنا جائز ہے, یہ تقدیر کے خلاف بھی نہیں ہے, یہ کے خلاف بھی نہیں ہے, آپ کر سکتے تھوڑا بہت جمع. کفایت شاری میں نے کئی بار اپنے لیکچرز اور کلپس میں بتایا, کفایت شاری بہت اچھی چیز ہے. پہلے زمانے میں عورتوں کا یہ ایک معمول تھا, کچھ نہ کچھ پیسے اٹھا کے پیچھے رکھتے تھے, دیواروں میں کبھی غلے ہوتے تھے اس میں ڈال دیتے تھے, پھر ضرورت کی تو غلہ نکلتا تھا اور کچھ نہ کچھ رقم مل جاتی تھی جس سے کچھ نہ کچھ کام ہو جاتے تھے. ماشاءاللہ کفایت شاری اچھی بات ہے, تو تھوڑا بہت رکھنا اٹھا کے, اس میں کوئی حرج نہیں. بس وہ چیز یاد رکھے کہ اللہ پہ توکل یا اس کے توکل کے منافی کوئی چیز نہ ہو, مطلب ایسا نہ ہو کہ اللہ پہ بھروسہ نہ ہو اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں, ایسا ہوگا, بلکہ احتیاطاً کوئی چیزیں کرنا بالکل جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. یاد رکھے جس کے پاس مال نہیں ہے اور وہ خدمت کر سکتا ہے تو وہ صدقے میں شامل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ کسی نے ایک سوال کیا کہ اس کے پاس مال نہیں ہے تو کیا وہ فزیکل کچھ خدمت کر کے اس کو صدقے سے ثواب ملیں گے؟ ہاں, میرا ایک پورا لیکچر ہے اس پہ, صدقہ دینے کے 30 طریقے ہیں, آپ اس کو دیکھیں, اس میں ہے کوئی اللہ کا ذکر کرے یہ بھی صدقہ ہے, کوئی کسی کا وزن اٹھا کے دے دے یہ بھی صدقہ ہے, 2 لوگوں میں صلح کرا دے, الگ الگ حدیثیں یاد رکھیں, وہ بھی صدقہ ہے. ٹھیک ہے, لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھے, میں شر پسند آدمی ہوں لیکن میں اگر جاتے کو چھوڑ دیا وہ بھی صدقہ ہے. بھائی کو مسکرا کے دیکھنا اپنے, یہ بھی صدقہ ہے. تو صدقے کی کئی اقسام ہیں, 30 سے زائد ہے, میں نے تو 30 رکھے ہیں. تو یقیناً اگر آپ پیسے والے نہیں ہیں یا آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ بالکل خدمت کر کے صدقہ دے سکتے ہیں, لیکن میرے اس جواب کا کوئی یہ معنی نہیں کہ اب پیسے بھی ہے تو میں خدمتیں کرتے رہوں گا. خالی پیسے والا تو پیسے خرچ کریں گا اور پیسے کے ساتھ خدمت بھی کریں گا, لیکن جس کا مال نہیں ہے تو وہ اس طرح سے صدقہ دے سکتا ہے. یاد رکھیں حدیث میں تمام وہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے جس میں رکھا کہ کیا کیا چیزوں صدقہ ہوتا ہے, اس میں الفاظ یہ ہے کہ ہر انسان پر ہر روز اس کے 360 ہڈیوں پر صدقہ ہے, مطلب اس کو کرنا ہے. پھر اس میں حدیث میں الفاظ ہے کہ اللہ کا ذکر کر دے یہ بھی صدقہ ہے, جھگڑا نپٹا دے صدقہ ہے, سواری پہ سوار کر دے صدقہ ہے, کسی کا وزن اٹھا لے صدقہ ہے. تو اس میں سارے الفاظ ہیں. السلام علیکم, میرا نام عبدالبر ہے, میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر 2 کنڈیشنز ہے, پہلی کنڈیشن یہ کہ کوئی بزنس ہے اور اس میں انجانے میں حرام کمائی ہو گئی ہے, اور دوسری کنڈیشن یہ کہ جان بوجھ کر حرام کمائی کی گئی ہے پر بعد میں احساس ہو گیا کہ یہ جو کیا یہ غلط تھا. تو یہ 2 کنڈیشنز میں جو حرام مال ہوگا اس کا کفایہ کیسے ادا کرے؟ سوال آیا کہ ایک انسان ہے, اس کے مال کماتا ہے اور ایک بار اس نے انجانے میں حرام مال کما لیا, اس کو پتہ نہیں چلا, اور ایک ہے جان بوجھ کے کیا. اب دیکھیے انجانے میں اگر کسی نے حرام مال کما لیا تو ریکویسٹ تو پہلے میں ہی کروں گا, اب جو بھی آپ کر رہے ہیں پہلے جانے کی وہ حلال ہے نہیں ہے. ہمارے پاس ہو یہ رہا ہے کہ ہم گڑھے میں گر جا رہے پھر آواز دے رہے لوگوں کو بچاؤ, مطلب ہر چیز کر کے اچھا میرے کو معلوم نہیں تھا حرام ہے. جب آپ کو بزنس کرے, کوئی ٹرانزیکشن کرے, کوئی ٹرمز ڈسکس کر رہے تو پہلے آپ معلوم کر لیں یہ حلال ہے یا حرام ہے. کر لے رہے سب کچھ, بعد میں بڑا اچھا میرے کو معلوم ملتا ہے یہ حرام ہے. اور آج کل تو آن لائن بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں, اتنی زیادہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ بہت مشکل ہے ڈیفرینشیٹ کرنا. تو آپ کیا کریں, علماء کے پاس جائے, ان سے بیٹھے, ان کو بات کرے. اگر عالم نہیں ہے آپ کے علاقے میں تو آن لائن جائے, تقریریں موجود ہے جو آتھینٹک جو اسکالرس ہیں ان کی. اسی طرح کچھ ویب سائٹس جو بہت آتھینٹک ہے, فتاوی وغیرہ ہوتے ہیں, وہاں جائے, وہاں ڈالے, اور ہوتے ہیں جنرلی جواب. تو پلیز پہلے تو یہ کرنا چاہیے, پھر بھی چلے ٹھیک ہے کہ میں نے سب کچھ کیا, پھر بھی انجانے میں مطلب ان نوئنگلی ہو گیا, تو اللہ انشاءاللہ اس کو معاف کرے گا. اور آپ ہمیشہ دعا کرتے رہے, اللہ جانے انجانے میں بولتے نا دعا میں رہتا, مجھ سے جو خطائیں غلطیاں گناہ ہوئی تو اس کو معاف کر. تو آپ اللہ سے توبہ کریں, اس کی معافی مانگے, لیکن فرسٹ پریکاشن لیا, چیک کیا, دیکھا, سیٹسفائی ہوا کہ صحیح اور کیا, پھر بھی کچھ غلطی ہوگی تو یہاں انجانے میں اللہ انشاءاللہ اس کو معاف کرے گا. لیکن توبہ ہمیشہ کرتے رہے, معافی مانگتے رہیں. اب کسی نے جان بوجھ کے یہ کام کیا, انجان والے کو تو شاید پتہ ہی نہیں چلا. اگر انجان والے کو بعد میں پتہ چل گیا یہ غلطی ہوئی تو اس کو تلافی کرنا ہے, یہ نہیں کہ اب ہو گیا تو چھوڑ دینا ہے. اگر اس کو معلوم ہو گیا آج چھوڑنا بھی ہے, اور تلافی مطلب جیسے تیسے اس کو نپٹانا ہے پھر پورا, تاکہ اگر پتہ چل گیا کہ میں نے 100 روپیز حرام کما لیے تھے, اب پتہ چلا تو اس کو 100 روپیز کو نکالنا ہے اپنی انکم میں سے, اور اگر کوئی سسٹم تھا اس کو بند کرنا ہے, ساری چیزوں کو اپنی جگہ پہ کرنا ہے, وہ سب بھی کرنا ہے. نوئنگلی کیا تھا تو ظاہر سی بات ہے تو گناہ کبیرہ ہے, اور اس کو چاہیے کہ توبہ کرے اور سارا چیزوں کو میٹر کو نپٹائے, اس چیز کو چھوڑے, توبہ کرے, اس پیسے کو اپنے مال سے نکالے. اب کبھی ایسا ہوتا کسی کا بیک گراؤنڈ 100% ایسا تھا, مطلب آیا اس بیک گراؤنڈ سے, اس کے بعد اس کو سمجھ میں آیا ہوتا ہے نا کیسا خاندانی کوئی شراب کی کمپنی, ایسے مسلمانوں میں کم ہے جن کو معلوم نہ ہوگی شراب حرام ہے,
تھی, اب وہ آ گیا تو وہ کیا کریں گا بیچارہ, اس کا تو وہی تھا. تو وہ ساری چیزوں کو نپٹائے, ختم کرے, اور وہاں موجودہ علماء کے پاس جائے, مفتیان, ان کو بتائیے مسئلہ, انشاءاللہ اس کو سلوشن دیں گے. یہاں نوئنگلی اس نے کیا تو اس کو چاہیے کہ توبہ کرے, چیزوں کو نپٹائے, اس بزنس کو بہرحال بند کرے اور اللہ سے معافی مانگے. توبہ انسان اگر کرے تو اس کی موت مطلب نزا کی حالت سے پہلے تک یا قیامت کی کسی علامت بڑی آنے سے پہلے تک وہ توبہ کر سکتا ہے. تو بہرحال وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اس چیز کے لیے. میں نے سوال کیا, ہاؤس وائف جو مال نہیں کماتی انہیں مال کے فتنے سے کیسا ڈر؟ دیکھیے, ہاؤس وائف جو مال نہیں کماتی, مال کا فتنہ تو اس کے لیے بھی ہے, کیوں تو اگر اس کا ہسبینڈ مال کی فتنے میں مبتلا ہے اور وہ اس کی سپورٹر ہے تو دونوں مال کی فتنے میں مبتلا ہے. جیسا ہسبینڈ حرام کما رہا, وائف کچھ نہیں بول رہی, اس کو معلوم ہوتے ہوئے, تو وہ بھی چاہ رہی حرام کمائے, وہ بھی مال کی فتنے میں مبتلا ہو گئی. ہسبینڈ نے مال کمایا, وائف کو تکبر آ گیا, وہ بھی مال کی فتنے میں پھنس گئی بیچاری جا کر. ٹھیک, ہسبینڈ نے کمایا, وائف نے فضول خرچ کیا, فضول خرچ بھی تو پوائنٹ تھا ہمارا, وہ بھی مال کی فتنے میں پھنس گئی پھر بیچاری. ہسبینڈ کما رہا ہے اور چاہ رہا ہے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو, وائف بول رہی ہے آپ نے خرچ کرنا, اگر وہ وہاں کرے نا تو میں ایسا ویسا کر دوں گی, چل جاتی میں کہ, وائف بھی مال کی فتنے میں آ گئی. تو جہاں ہسبینڈ ہے, جہاں کمانے والا ہے, اس کے ساتھ جتنی وہ بھی اس کے فتنے میں, ماں بھی مجھے فتنے میں کہ بیٹے کو نصیحت نہیں کرتی حلال کماؤ, یہ بھی مال کی فتنے میں آ گئی. تو بہرحال سب ہے. تو اگر کوئی عورت کماتی نہیں تو یہ نہ سمجھے کہ مال کے فتنے میں نہیں پڑیں گی, بلکہ مال کے فتنے میں تو مردوں سے زیادہ عورتیں مبتلا ہے. آپ دیکھیں کہ ہسبینڈ کما رہا ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہو رہا, زندگی اس کی چل رہی ہے آرام سے, اس کا جو شو آف کا معاملہ ہے پورا وائف اور بچے ہی کرے گا دنیا کے اندر کہ ہمارا باپ فلاں ہے. جس کو بولتے جو MLA, اس نے تو کچھ فائدہ نہیں اٹھایا, بھتیجی اور بھانجی فائدہ اٹھا رہے اس کے سے. MLA ہونے کا ہوتا ہے نا, چاچا ہمارے MLA کیا ہوتا, تو وہ زیادہ فائدہ اٹھا لیتے اس کے بچوں سے اور اس سے, ایسی حالت ہے. تو بہرحال یہ تو فتنہ یاد رکھی, تو عورتیں بھی انوالو ہیں. جیسا ہسبینڈ حرام کما رہا, عورت کو پتا ہے اس نے کچھ نہیں کہا, روکا نہیں, وہ بھی مبتلا ہے, دونوں نے حرام کمایا. تو بہرحال عورتیں بھی مال کی فتنے میں, ان کو بھی ڈرنا چاہیے, اور اپنے جو مال کماتے ہیں ان کو ہمیشہ نصیحت کرتے رہنا چاہیے کہ وہ حلال کمائیں. السلام علیکم, میرا نام شاہد انصاری ہے, میں بزنس مین ہوں. جیسے کہ فیض بھی ابھی آپ نے بولے کہ مہنگائی کا زمانہ ہے, بہت زیادہ مہنگائی ہوگی, تو ابھی جو خریدی وغیرہ کر رہے تو دبا کے مطلب خرچہ ہو رہا, تو یہ بھی کیا فضول خرچی کی مہنگا گیا؟ میں نے سوال کیا کہ اگر انسان کما رہا ہے, آج کل تو مہنگائی بہت زیادہ ہے, تو خرچی بہت زیادہ ہو رہا, تو کیا فضول خرچی میں آئیں گا؟ تو دیکھیے, فضول خرچی کے بارے میں جیسا میں نے کہا, اس کا پیمانہ بہت ممکن نہیں ہے کہ میں بتاؤں کہ ہاں یہ فضول خرچی نہیں ہے. ہر انسان کی انکم گروپ الگ ہے, تو خرچ اور فضول خرچی کے پیمانے چینج ہو جاتے ہیں. تو ٹف ہے, لیکچر میں بھی اور بیچ میں نے اس کا رسپانس کرنے کی کوشش کی, تو اس کو ہم وہ نہیں کر سکتے کہ یہ فضول خرچی اور یہ فضول خرچی نہیں ہے, یہ ایک آدمی کی انکم پہ ڈیپینڈ ہے. لیکن میں یہ کہوں گا, گزارش کروں گا, جو بھی آپ کماتے ہیں کوشش کرے کہ اس کو کفایت شادی کے ساتھ خرچ کرے, سوچ سمجھ کے خرچ کرے, صحیح جگہ خرچ کرنے کی کوشش کرے, تو میں سمجھتا ہوں پھر مسئلہ نہیں ہوگا. ورنہ اگر ویسا نہ کرے تو پھر تو آپ جتنا بھی کمائیں وہ کم پڑنے والا ہے اور خرچ ہونے ہی والا بہرحال, اور بچنے والا کچھ نہیں. لیکن کیا کس چیز کو بولیں گے یہ اسراف اور نہیں ہے, وہ پرسن ٹو پرسن بہرحال ڈیپینڈ ہوگا. کفایہ خرچہ بول رہے تو پھر مطلب کیا بولتے ہیں, مطلب کنجوسی کر رہے ہیں, تو وہ بھی ایک. اچھا, میں نے سوال کیا کہ کفایت اگر خرچہ کرے تو بولتے کنجوسی ہے, تو میں نے کنجوسی کا ڈیفینیشن بھی کمپلیٹ دیا. کنجوس آدمی کون نہیں ہے؟ جو زکات دے رہا اپنی, وہ آدمی کنجوس نہیں ہے. جہاں اس کو خرچ کرنا جائز وہاں کر رہا ہے تو کنجوس نہیں ہے. آئیے واقعہ سناتا ہوں. ابو سفیان کی جو ہے اہلیہ ہندا, ٹھیک ہے, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ایمان کے بعد, اور کہا کہ اللہ کے رسول, ابو سفیان جو ہے یہ فیملی کے خرچ کو بھی نہیں دیتے ہیں, اب میں کیا کروں, بچوں کے خرچے فلاں ہیں, ضرورتیں ہیں, اور کنجوس آدمی ہے, تو کیا میں اتنا پیسہ لے لوں ان کے مال میں سے جتنا پیسہ ضرورت کا ہے, بچوں کو خرچ کرنا ہے؟ تو آپ نے کہا اتنا پیسہ لے لے جتنا ضروری ہے تیرے خرچ کے لیے, تو بیوی بچوں کو ضرورت کا خرچ دینا ہے. تو اگر آپ ضرورت کا دے رہے ہیں, آپ ضرورت کو آپ لمٹ لیس کر دیں گے, ضرورت کیا ہے وہ ڈیفائن کرنا بہت ضروری ہے, لمٹ لیس کر دیں گے تو پھر تو کوئی مطلب وہی نہیں. مطلب آپ کی ایک انکم جو بھی آپ کماتے 10-20 ہزار, وہ خالی ایک ہوٹل میں جا کے آپ ایک ٹائم کا کھانا کھا لے تو کافی ہو جاتی, پھر ختم ہو جاتی مطلب. تو پھر کیا بولیں گے؟ تو کفایت شاری کنجوسی کے پیمانے ہیں. تو اگر آپ زکات دیتے ہیں, لوگوں کا حق ادا کر رہے ہیں, بیوی بچوں کو کھلا رہے جو کھلانا چاہیے, تو یہ کنجوسی میں کاؤنٹ نہیں ہوگا. لیکن ہاں بس میں نے دیکھا کامنلی, انہوں تو کھانے کے بعد یہ کھاتے تو تم اتنے کنجوس ہے وہ نہیں کھلا رہے, انہوں تو ہر ہفتے وہاں جاتے بیوی بچوں کو لے کے, ہم تو وہاں نہیں جا رہے, انہوں تو ہر سال آؤٹنگ پہ ملیشیا اور فلاں اور یہ گھوم کے آ رہے, اور ہم تو کہیں نہیں جا رہے, تم تو انڈیا میں کہیں نہیں لے جا رہے ہیں, بازو گارڈن کو نہیں لے جا رہے ہمارے, تو تمہارا کیا ہے؟ تو بہرحال یہ درست نہیں ہوگا. کنجوسی میں سو کاؤنٹ نہیں ہوتا ہے. کنجوسی مطلب یہ زکات نہیں ہوتا, کنجوسی مطلب جو اللہ نے حکم دیا وہاں بھی خرچ نہیں کرا وہ کنجوس ہے. اگر ویسا نہیں کرا تو پھر کفایت شاری میں اس چیز کو کاؤنٹ کرنا چاہیے. کسی نے سوال کا زیادہ مال کے لیے رشتہ چھوڑ کر فورن جانا, رشتے چھوڑ کر فورن جانا کیا صحیح ہے؟ بیوی کو اکیلا چھوڑ دینے کا معاملہ کیسا ہے؟ تو دیکھیے, پہلی چیز, مال کمانے کے لیے فورن جانا رشتوں کو چھوڑ کر,
تو رشتوں کو چھوڑ کے جانا پڑے تو رشتہ قائم رکھنے کا معنی یہ ہے کہ ہم رشتوں کو نہیں توڑتے. دور رہنے سے رشتے نہیں چھوٹتے یا نہیں ٹوٹتے. کوئی سمجھ رہا اگر میں سعودی چل جاؤں گا تو رشتے ٹوٹ جائیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کمانے کے لیے تو لوگ اپنے شہر سے دوسرے شہر بھی جاتے ہیں نا. اگر کوئی کہے میں اورنگ آباد سے بمبئی جا کے کما رہا ہوں تو کیا رشتے چھوڑ دیا میں نے یہاں؟ ایسا نہیں ہوتا ہے. لیکن لوگوں کا تھاٹ پروسیس، تم باہر چلے گئے نا اور رشتے داروں کو دھیان نہیں دیے تم نے. انڈیا میں بھی ہے کہ کہاں روز آپ کے گھر پہ آتا تھا؟ پاسبل نہیں ہے. تو بہرحال اس کا یہ معنی بالکل نہیں ہے. تو کوئی حلال رزق کمانے کے لیے کہیں بھی جا رہا ہے فارن کے اندر، اب وہ زیادہ ہو سکتا ہے یا نہیں، وہ اس کی ضرورت ہے میں نہیں جانتا، آپ بھی نہیں جانتے. کس کی کیا ضرورت ہے دیکھیے میں نہیں جانتا. تو وہ خامخواہ گیا. بہت سے لوگوں میں نے کمنٹ خامخواہ گیا، اس نے باہر یہیں تک کما رہا تھا، اس کو کیا شوق اڑ گیا کمانے کا، اپن بھی تو کھارے پیرے جیرے نا. لیکن میرے کو موقع ملا نا تو میں ہی بھاگتا. ابھی مجھے چانس نہیں ملا، بلکہ اس پہ ڈیسیژن چالو ہے میرا حلال روزی کے لیے جانا، تاکہ بیوی بچے کچھ یہاں کھا لے، کچھ پڑھ لے، کچھ زندگی اچھی ہو جائے، رشتے داروں کی وغیرہ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کروں. تو کوئی مسئلہ نہیں. بہرحال آپ جائیں. ہاں رشتے توڑ کے جانا وہ غلط ہے، لیکن یہاں رشتے توڑ کے کوئی بھی نہیں جاتا ہے. فورن جا رہا ہے کام کرنے کے لیے، جب آئیں گا رشتوں کو نبھائیں گا انشاءاللہ. سوال ہے بیوی کو اکیلا چھوڑ دینا کا کیا معاملہ ہے؟ یہ ساری چیزیں ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشن شپ پہ، ان کی آپس کی بات چیت پر ڈسکشن ہے. میں اس کو ہانی اور نہ دونوں نہیں بول سکتا. ہسبینڈ اینڈ وائف ریڈی ہے کہ اچھی زندگی چاہتے ہیں، بچوں کے لیے کچھ کرنا ہے، تھوڑا حلال رزق زیادہ آئیں گا تو فلاں کریں گے، تو جائے. ہسبینڈ وائف راضی نہیں ایک دوسرے سے، وائف نہیں چاہ رہی تو ڈسکس کرے. تو یہ پوائنٹ ایسا نہیں ہے کہ میں اس کو ہاں یا نہ میں جواب دوں. یہ پوائنٹ کمپلیٹلی جو ایک دوسرے کو پہ ڈیپینڈ ہے. بات کرے، معاملات حالات دیکھے، اس کے اوپر بہرحال یہ طے کرے. یاد رکھیے اس کو میں ہاں نہ میں جواب نہیں دے سکتا ہوں. السلام علیکم، ہمارا نام ریم فاطمہ ہے. ہمارا سوال ہے کہ ہم نے دیکھے لوگ زیادہ پیسے والوں کو دعوت دیتے اور نارمل لوگوں کو کچھ پوچھتے بھی نہیں، ایسا کیوں؟ سوال آیا کہ لوگ زیادہ پیسے والوں کو دعوت دیتے اور جن کے پاس مال و دولت کم ہے بیچارہ ان کو پوچھتے بھی نہیں، ایسا کیوں؟ تو دیکھیے جو آپ کو دعوت دے رہا ہے نا، تو وہ آدمی اس لائق نہیں ہے کہ آپ کو بلائیں. اس کی سوچ، اس کا تھاٹ پروسیس ویسا ہے. تو آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ ہم کیوں پریشان ہو اس کے لیے؟ لیکن ہونا یہی چاہیے. اللہ کے رسول نے تو یہاں تک فرمایا وہ ولیمہ بدترین ولیمہ ہے جس میں صرف مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کا حق نہ رکھا جائے. چونکہ اس زمانے ولیمے کی دعوتیں ہی کامن تھی. باقی صحابہ وغیرہ غریب تھے تو ولیمہ واجب ہے چونکہ وہ کرتے تھے، باقی دعوتیں اتنی کامن نہیں تھی. ٹھیک ہے، لہٰذا کہا وہ بدترین ولیمہ ہے جس کے اندر غریبوں کو نہ بلایا جائے اور مالداروں کو دیا جائے، یا پھر مالدار جو نہیں چاہتا اس کو دیا جا رہا ہے اور غریب جو محتاج ہے اس کو بلایا نہیں جا رہا ہے. تو بہرحال لوگوں کا یہ معاملہ ہے. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ دیکھیے ہر کسی کی الگ ریزن ہے. کوئی سمجھ رہا ہے کہ غریب رشتہ دار آئیں گے تو ان لوگوں کو کیا بتائیں گے بھائی ہم کیا اس بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں، کیونکہ یہاں تو ہر آدمی یہ بتا رہا ہے کہ میں خاندانی رئیس ہوں. لیکن میں یہ بات بتا دوں، اپنی جڑوں کو انسان نے کبھی نہیں بھولنا چاہیے، اور جو اپنی جڑوں کو یاد رکھتا ہے وہ کامیاب بھی ہوتا ہے. یاد رکھیے. تو آپ بولے میں حقیر انسان تھا، اللہ نے مجھے نوازا، یا ہم لوگ آج بھی غربت میں جی رہے ہیں میرے رشتہ دار، لیکن اللہ نے مجھے نوازا، تو ہم بتانا نہیں چاہتے. تو اب غریب رشتہ دار آئیں گے تو پرابلم ہوگا، یا پھر وہ آئیں گے تو سوٹ نہیں ہوں گے اس دعوت کے ڈیکورم کے اندر. پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہو سکتی، میں نہیں بتا سکتا ہر کسی کا وہ ہے. لیکن بٹ میں یہ کہوں گا، گزارش کروں گا غریبوں کو اپنی دعوت کے اندر بلائے، وہ زیادہ مستحق ہوتے آپ کی دعوت. لیکن ہاں بس کہیں بھی سسٹم دیکھیے، اب افطار چل رہی ہے، سحر کی دعوتیں چل رہی ہے، افطار میں بھی ان کو بلا رہے جو آلریڈی کھا کے پریشان ہے، سحر میں بھی ان کو بلا رہے جو آلریڈی کھا کے پریشان ہے. پھر میں آپ کو کھلا کے پریشان کروں، آپ مجھے کھلا کے پریشان کریں، لیکن غریبوں کا حصہ کہیں نہیں ہے. تو میں کیا ریکویسٹ کروں گا، نہیں رشتہ داروں کو بھی کھلائیے، دوستوں کو بھی کھلائیے، منع نہیں ہے، لیکن غریبوں کا ایک بڑا پارٹ رکھیے اس کے اندر. نہیں بلا رہے، نہیں آ سکتے تو جا کر دیجیے. ٹھیک ہے، اسی طرح ولیموں کے اندر ہر کھانے کے اندر ان کا حصہ رکھیے. یاد رکھیے یہ اصل مستحقین ہے، ان کو ضرورت بھی اس چیز کی. یاد رکھیے مجھے اور آپ کو کبھی کبھی ضرورت بھی نہیں ہوتی. یاد رکھیے. اچھا ہوتا کیا کہ دعوت میں ایک آدمی کھانا چاہتا ہے، کھانا اس کو ضرورت ہے، اس کو ڈالنے والا نہیں ہے، اور جو نہیں کھانا چاہتا اس کو ہر آدمی لا کے ڈال رہا ہے، اور 4 کٹورے اس کے سامنے رکھے ہیں. اس کو یہ بیماری ہے تو یہ نہیں کھاتا، وہ ہے تو اس کو پرہیز یہ ہے تو فلاں ہے، یہ اس کو یہ ہے، اس سے پیٹ کا مسئلہ ہے، وہ کھا نہیں سکتا. وہ بولا میرے کو 3 دعوت ہے، وہ بھی نہیں کر سکتا بیچارہ، اس کو لا کے دے رہے. اور جو بازو بیٹھا ہے وہ کھا بھی سکتا، وہ مستحق بھی، اور کوئی چیز ملتی بھی نہیں ہے، اور آپ نہیں دے رہے. بہرحال لوگوں کی سوچ ہے، بٹ میں گزارش کروں گا غریبوں کا ایک بڑا حصہ اپنے ہر کام کے اندر لوگ رکھیں. یہ دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بہت اچھی بات ہے. السلام علیکم، میرا نام ریاض خان ہے اور میں چھوٹا موٹا کاروبار ہے میرا. یہ سوال فیض بھی میں اصلاح کی نیت سے پوچھ رہا ہوں، نہ بدگمانی کر رہا ہوں، کہ ان حکمراؤں کے لیے جو 57 ممالک کے جو حکمراں ہیں، کیا ان کے لیے مال فتنہ ہو سکتا ہے کہ جو مال ہونے کے مال کے لالچ میں یا موت کے خوف سے جو نا جو لاکھوں تعداد میں مسلمان مار دیے جا رہے ہیں، جیسے عراق میں، افغانستان میں، شام کے اندر، فلسطین کے اندر، کیا وہ محض جو مال فتنہ بن گیا ان کے لیے، یا پھر موت کا ڈر ان کے لیے فتنہ بن گیا ہے کہ جو نا وہ ساتھ نہیں دے رہے مظلوموں کا؟ اس کی اصلاح چاہتا ہوں. میں نے ایک سوال یہ کہ مال فتنہ ہے تو مال حکمرانوں کے لیے کیا فتنہ ہے؟ جو آج مسلمانوں کی جو حالات چل رہے ہیں وہ اس پہ کچھ نہیں کرتے، یا خود ان کے ممالک کی حالت ہے وہ کچھ ایکشن نہیں لے رہے، تو کیا کریں؟ تو دیکھیے میں یہاں مال کی فتنے سے زیادہ یہ کہوں گا ان کے پاس
یا ہمارے ممالک کے پاس، مسلم ممالک کے پاس وہ لیڈرشپ ہی نہیں جو لیڈرشپ لگتی ہے تمام کام کرنے کے لیے. مال تو سیکنڈ لیول پہ فتنہ ہوتا ہے. مال کے ذریعے تو آپ پپیٹس کو خرید سکتے ہیں، لیڈرز کو نہیں خرید سکتے آپ. مطلب جو حقیقی جو ایک حکومت چلانے والا ہوتا ہے وہ ایک لیڈر ہوتا ہے، وہ کٹ پتلی نہیں ہوتا کسی کے ہاتھوں کی. لہٰذا ابھی ہمارے پاس ویسی لیڈرشپ بھی کہاں ہے؟ جب لیڈرشپ نہیں ہے تو آپ بول سکتے ہیں کہ پھر مال کے ڈر سے، حکومت نہ جانے کے ڈر سے، خاندانی جاہو جلال ختم نہ ہونے کے ڈر سے، فلاں چیز ہاتھ سے نہ چل ڈر سے پھر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ ایک بار پھر وہ اپنی لوگوں کو بیچ دے رہا ہے، اپنے علاقوں کو چھوڑ دے رہا ہے، اپنے لوگوں پہ ظلم ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے خاموشی سے، یا ظلم کرنے خود دعوت دے کے لوگوں کو بلا رہا ہے. یہ سب ہو سکتا ہے، لیکن اصل چیز شروع یہاں سے نہیں ہوتی. اصل چیز شروع ہوتی ہے لیڈرشپ سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہیں، آپ کی غربت کا کیا حال ہم دیکھ رہے ہیں. اور بکر صدیق بھی کوئی بہت مالدار انسان نہیں ہے. عمر ابن خطاب دیکھے، اور جب خلیفہ بنے یہ سب تو سب غریب ہو گئے. جتنا تھا وہ بھی چلا گیا. عثمان ابن عفان تو ہر چیز خرچ کر دی جب خلیفہ بنے مسلمانوں کے لیے، اور جہاں ضرورت پڑتی تھی تو یہ سب کیا. تو وہاں تھی لیڈرشپ، ویسی لیڈرشپ تھی جس کی وجہ سے لوگ سمجھتے تھے. مطلب ہم بس ایک ویژن تھا. جب ویژن ہے تو سب چیزیں ہوتی ہے. ابھی ویژن لیس کمیونٹی ہم لوگ. کیا ویژن ہے آپ کا؟ تو بچے پڑھ لکھ لیں، اور بچی کی شادی ہو جائے، ایک گھر بن جائے، اور میں حج کر کے آ جاؤں. ہو گیا ویژن آپ کا، ختم ہو گیا یہاں. اس کے علاوہ کیا کرنا ہے دنیا میں؟ بس باقی کیا کرو، کچھ نہیں کرنا ہے، گھر میں رہنا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے وغیرہ، یہ ساری چیز زندگی میں ہم لگے ہیں. تو آپ ویژن لیس کمیونٹی ہے. کمیونٹی کا ویژن نہیں، چونکہ ہم لیڈر لیس کمیونٹی ہے. لیڈر بولتے آپ ہمیشہ پولیٹیکل لیڈر نہیں سوچنا. لیڈر مانا یہ ہے کہ جو قوم کو لیڈ کرے، وہ چاہے پالیٹکس میں ہو سکتا ہے، اکنامکس میں ہو سکتا ہے، ایجوکیشن میں ہو سکتا ہے، این نمبر آف فیلڈ سے یاد رکھ کتنے گنو، اقتصادی اکنامکس میں ہو سکتا ہے، فائنانس میں ہو سکتا ہے. لیڈ کرنے والے لوگ جو آگے چلے، تو ویسے رہنما نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے اب آپ اگر جتنے ممالک آپ نے 57 مطلب اختلاف کے ساتھ 57 56 55 جو بھی بہرحال وہ کریں، اس کے باوجود بھی یاد رکھیے آپ کے پاس لیڈر کہاں ہے؟ بتائیے کس آدمی کو بول سکتے کہ لیڈر ہے؟ جیسا کہ دیکھیے مثال کے طور پر یورپین حکمرانوں کو لے لیجئے، ان کے بعد بھی تو ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ ہوتے ہوں، لیکن ان کا لیڈرشپ ہے. امریکہ کو دیکھ لیجئے، خام خواہ لیڈر بنائے بیٹھ، لیکن بھائی لیڈرشپ ہے. رشیا کو دیکھیے، ان کے پاس ایک لیڈرشپ ہے. ان کے پاس تو دینی اور دنیا دونوں لیڈرشپ ہے. جیسا کہ اگر کیتھولک چرچ کو لے لے تو ان کے پاس پوپ کی شکل میں لیڈرشپ ہے، بڑی لیڈرشپ ہے نا، پوپ کے اسٹیٹمنٹس آ رہے فلاں، تو ان کے پاس ایک لیڈرشپ ہے. ہمارے پاس کوئی دینی اور دنیاوی لیڈرشپ ایسی بتا سکتے ہیں؟ ہمارے پاس تو حال یہ کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کعبے کے امام بھی کافر، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے لوگ. تو دینی لیڈرشپ کا تو یہ حال ہے. دنیاوی لیڈرشپ کہاں ہے آپ کے؟ بتائیے. کوئی لیڈر بولے تو وہ نہیں جس کو آپ لا کے مائک پہ کھڑے کر دے اور کچھ باتیں کرے. لیڈر بولے تو وہ جس کا ایک ویژن ہو، اور وہ حکومت لینے کی چلانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور ملک بھی اس کا وہ ویژن کو دیکھتا ہے. مطلب اس کی عوام بھی دیکھتی کہ یہ ہمارا خواب ہے جو ہمارے لیڈر کا خواب ہے. تو ایسی قومیں نہیں ہیں. یورپ میں ایسی قومیں موجود ہیں. ایسی قومیں آپ فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں دیکھیں گے موجود ہیں. ہمارے پاس کسی جگہ موجود نہیں ہے. جہاں ایک دو ممالک مسلمانوں کے ایسے جو واقعی میں اسٹیبلش کنٹریز ہیں اور یورپین سٹینڈرڈز کی کنٹریز ہے، ایک یا دو ہے. ایک ملیشیا لے لیجیے اور ایک ترکی لے لیجیے. یورپین سٹینڈرڈ کو میٹ کرتے ہیں وہ لوگ. مطلب ان کی پروڈکٹس دیکھیے، ملک دیکھیے، سوفسٹیکیشن دیکھیے، ٹیکنالوجی دیکھیے، ہے اس لیول کی ہے. لیکن بہرحال ان کا بھی سے کہاں ہے؟ لیڈرشپ کہاں ہے؟ مطلب وہ لیڈرشپ جب کھڑی ہو جائے تو لوگ سوچنے میں مجبور ہوں. وہ لیڈرشپ جب ووٹ نہ ڈالے تو بات آگے نہ بڑھے. آپ بتائیے، دنیا مل کے بول رہی کہ بھائی ملک کو برباد کرنا ہے، چلیے ووٹ ڈالیے. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ حالت ہے. آپ کی کوئی سے ہے کہ آپ کو تو بولنے بھی نہیں دیا. تو بہرحال یہ ساری چیزیں مال و دولت بعد میں آیا. اصل ہم نے ویژن کھویا، لیڈرشپ کھوئی، اور پھر یہ مسائل اس کے بعد شروع ہوئے. پھر اب آپ بول سکتے کہ اس نے مال کے لیے اب اپنے قوم کو بیچ دیا، اس نے مال کے لیے اپنے ملک کو بیچ دیا. اصل وہ مال کے لیے نہیں بیچا، وہ پپٹ تھا، وہ لا کر بٹھایا گیا تھا. اب جو بٹھاوا آدمی ہے اس کو آپ جو بھی بولے، جس سے مطمئن ہوتا وہ دیتے رہے اور کام چلاتے رہے. تو بہرحال ابھی ویژن لیس قوم ہے، لیڈر لیس قوم ہے. جب ویژن آ جائیں گا لیڈرشپ کے تھرو تو پھر 57 ممالک نہیں لگتے اس کے لیے، ایک کنٹری بھی رہا تو اثر ہوتا ہے. جیسے یہ آپ دیکھ لیجیے، مثال جرمنی کو لے لیجیے اور جاپان کو لے لیجیے. جرمنی اور جاپان سیکنڈ ورلڈ وار میں کیا حال ہوا دونوں کا؟ دونوں ملک برباد کر دیے گئے. دونوں ملک پہ سینکشنز ابھی بھی لاگو، 2 سال کے سینکشنز کیا ہے؟ دونوں ملٹری نہیں رکھ سکتے ہیں. تو آج بھی سینکشن ہے جاپان میں، جاپان کی ملٹری نہیں ہے. جرمنی میں ملٹری نہیں ہے. جرمنی پہ ریسٹرکشنز آج بھی ہے، اتنے ہیں کہ وہ سرٹن اماؤنٹ آف صرف گنس یوز کر سکتے ہیں. ایک میونich کے اندر ایک آپ کو یاد ہوگا اولمپک ہوا تھا اور پوری اسرائیلی ٹیم کو جو ہے گھیر کے مار دیا گیا تھا، پورا واقعہ ہے. تو ان کے ملٹری کے پاس سنائپرز بھی نہیں تھے، اس سے چلا چونکہ الاؤڈ نہیں ان کو. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد 100 ایئرس کا سینکشن ہے. تو دونوں ملک پر ہے، لیکن دونوں ان کی اکنامی دیکھیے آپ، ان کی ٹیکنالوجی دیکھیے آپ، اور مطلب مشینری کے اندر جرمنی کو کون ٹکر دے گا، ہے نا. اور ٹیکنالوجی کے اندر جاپان سے آگے کون ہے؟ گاڑیوں کی بولیے، الیکٹرانکس کی بولیے، بڑی کمپنی ہے نا. تو انہوں نے کیا کیا؟ ڈیولپ کیا اپنے آپ کو. آج آنکھ دکھا رہے ملٹری نہیں ہو کے بھی وہ جو ہے سب کچھ کر رہے ہیں نا، ان کی اکنامی چلا رہے ہیں. تو یہ ہوتا ہے جب لیڈرز کے پاس ویژن ہوتا ہے
تو ممالک ایسے ہو جاتے ہیں. یہ 100 سال بھی نہیں سمجھو سیکنڈ ورلڈ وار میں جو برباد ہوئے ملک آج دیکھیے دنیا میں لیڈ کر رہے ہیں. ٹاپ موسٹ اکنامیز ہے یہ دنیا کی. تو یہ آپ دیکھیے تو کیوں ہو رہا ہے یہ سب. یہ لیڈر اور ویژن ہونے سے ہوتا ہے. اب اگر میں مثال آپ کو جو میں نے جاپان کی دی, جاپان کی کرنسی تو اتنی لو ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. مان لو یہ ان دنیا کے ممالک میں سے جو اپنی کرنسی کو لو رکھتا ہے تاکہ اس سے, چونکہ سیلف بہت چیزیں بناتا ہے, خریدتا نہیں دوسروں سے, بیچتا ہے نا. تو اپنی کرنسی کو لو رکھنے سے کیا ہوتا ہے, اس کو بہت سارے فائدے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے. اپنے ین کو اسٹرانگ نہیں کرتے کبھی, وہ ویک رکھنا چاہتے ہیں ہمیشہ کے لیے. تو یہ کیا سوچ ہے, یہ ویژن ہوتا ہے لیڈرز کا. جب قوم پوری دیکھنا شروع کر دی اپنے لیڈر کے ساتھ تو کرنسی کو نیچے رکھ کر بھی دنیا میں آگے جاتے ہیں پھر. تو یہ ہوتا ہے. تو پیسہ وہ سب سیکنڈری چیزیں, اصل ویژن اور لیڈرشپ. وہ آ جائیں گا تو باقی چیزیں, غریب بھی ملک رہا نا تو وہ بہت کچھ کر سکتا. بہرحال تو پیسہ وجہ بول سکتا ہوں لیکن میں آج نہیں بولوں گا. یہ کرپشن بہت زمانے سے آیا, مطلب خلافت راشدہ ہو گئی, اس کے بعد عباسی خلافت ہوئی, اس کے بعد پھر کرپشن کا دور آیا تقریباً 15-16 سینچری سے. تو بہرحال پھر وہ بربادی رہی. تو لیڈرز کی کمی اصل ہے. مال و دولت کی لالچ بھی ہو سکتا ہے, بٹ ابھی تو ملک آپ کے پاس ہے, پھر بھی کیا ہے, مال و دولت بھی ہے, کچھ نہیں کر سکتے اس کے باوجود. جن کے پاس ہے وہ بھی, اور جن کے پاس نہیں وہ بھی. یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مال کو لے کر جو لوگ وظیفے کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جو لوگ وظیفے کرتے ہیں مال کے لیے, کیا وہ درست ہے؟ تو دیکھیے, جو مال میں برکت کے لیے, اضافے کے لیے جو وظیفے ثابت ہے, جو عمل ثابت, وظیفے نہیں کہوں گا, عمل ثابت ہے, آپ کو کرنے میں کوئی حرج نہیں. جو عمل ثابت نہیں ہے وہ غلط ہے. جیسے میں نے کئی مال میں اضافے کے لیے عمل دیکھا, چٹھی پہ لکھ کے ڈال دو, پانی میں لکھ کے ڈال دو, اتنے بار یہ پڑھ لو تو مال بڑھ جاتا ہے. ایسے وظائف ثابت نہیں. جو ثابت شدہ چیزیں قرآن و سنت سے عمل, وہ کرنے سے مال میں برکت آتی ہے, اضافہ ہوتا ہے, وہ آپ کر سکتے ہیں. اس کے کرنے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں, جبکہ مقصد یہ اچھا مال کمائیں گے, ایک اچھی دنیا کی زندگی گزاریں گے, اللہ کی راہ میں صدقات خیرات کریں گے, رشتہ داریاں نبھائیں گے, تو تحفے تحائف دینے سے رشتہ داری نبھتی نا, تو بہت ساری چیزیں کریں گے. تو اس میں کوئی حرج نہیں, ایسا ثابت شدہ عمل کرنے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. لیکن جو وظائف میں نے دیکھا بہت سارے علم غلم, یہ کر لو تو مال بڑھ جاتا, وہ کر لو, ثابت نہیں ہے, اس معاملے میں احتیاط کریں. اسی پہ اپنی بات کو ختم کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.